رہ گیا. محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارکس دیے تھے کہ اگر آپ نے لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنا ہے جو آپ کو آئین حق نہیں دیتا, آپ صرف سجیشن دے سکتے ہیں. میرے کیس میں انہوں نے فیصلہ دیا, فیصلے کے تو مجاز ہی نہیں ہے, فیصلہ تو دے گی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم عدالتیں بند کر دیتے ہیں, سارے کیسز آپ کے پاس بھیجتے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. یہ میں فتوے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. یہ ہونے چاہیے ان لوگوں سے, یہ 4 مکاتب فکر والے کہہ دیں کہ ہوئی ہے تو پھر عدالت میں سزا ہو جائے, یہ سزا نہ ہو, توبہ توبہ ہو, توبہ, ٹھیک ہے. اور یہ 4 کہہ دیں نہیں ہوئی تو ایف آئی آر ختم ہو جائے. جی بالکل, ایف آئی آر کٹے ہی نا, ایف آئی آر تو بعد میں, ایف آئی آر بھی بعد میں, ایف آئی آر سے پہلے, اور اس کو قابل ضمانت بنائے. یہ نہیں ہے کہ بندے کو 3 سال آپ نے سڑنے کے لیے اندر کر دیا, 3 سال بعد آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جھوٹی ایف آئی آر تھی. قابل ضمانت بنائے, یہ بھی ہماری ڈیمانڈ ہے, قابل ضمانت بنائے. اور اس سے اگلی ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ جن لوگوں نے جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی ہے ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ایسا قانون اپلائی کیا جائے کہ وہ بھی ڈریں کٹواتے ہوئے کہ کل کوئی الٹ کے ہمارے اوپر نہ آ جائے. ٹھیک ہو گیا. آپ کے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی ہے ابھی, جب آپ انشاءاللہ اگر ٹوٹل ہو جاتے ہیں جیل اندر, تو پھر آپ ایف آئی آر کٹوائیں گے؟ ایف آئی آر نہیں کٹتی پاکستان میں ابھی تک, قانون ہی ایسا نہیں ہے, حد کے عزت کا ہی ہوتا ہے صرف. ڈیفیمیشن آپ سوٹ کریں گے؟ نہیں, میں نہیں کیوں نہیں کریں گے؟ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. مجھے بتایا کہ 1 سال سے اور کچھ بھی نہیں نکلتا. آپ پوری قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک اس طرح کا لا ہونا چاہیے. لا ابھی بنا نہیں, اگر وہ لا بنا ہو تو میں اس پہ جاتا. ڈیفیمیشن ہے نا, آپ لا یہ ہے کہ وہی سزا اس میں لوٹے. ڈیفیمیشن کے اندر آپ 10 ارب روپے رکھ دیں, پھر کیا ہوگا میں بتاتا ہوں نا. آپ کی جان کو خطرہ پڑ گیا نا, یہ 295 ایسے ہی ہے نا کہ آپ نے کسی کے سر میں گولی مار دی, ٹھیک ہے, یا جس طرح میں نے آپ کی ایک ویڈیو بھی سنی کہ درخت پہ لگا دیں تو وہ بھی سوکھ جاتا ہے. تو آپ ڈیفیمیشن سوٹ کر دیں ان کے اوپر, ٹھیک ہے, پھر کیا ہوگا؟ تو 10 ارب وہ دے نہیں سکیں گے, وہ اندر جیل میں چلے جائیں گے. نہیں, یہ فیصلہ کب ایک فیصلہ ہو جائے گا نا. فیصلہ کب ہوگا؟ یہ تو عدالتوں نے کرنا ہے. پاکستان یہ یو کے کی عدالت میں 4 سال بعد فیصلہ ہوا ہے, یہاں تو 40 سال میں بھی فیصلہ ہونا. نہیں آپ اور الٹا مجھے پھیرے پڑنے ہیں. نہیں آپ کو پھیرے نہیں پڑتے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, میں آپ کے شاید آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کسی اور کے لیے مشورہ دے گا, میں نے معاف اس کے اندر نہیں معاف نہ کریں, کرمنل پروسیجنگ ہوتی ہے اس کے اندر. جب اگر کوئی بندہ, جیسے میں نے اگر آپ کے اوپر ڈیفیمیشن سوٹ کیا اور آپ پھر 2-3 دفعہ نہیں آ رہے تو وہ کرمنل پروسیجنگ کے اندر آئی گیس چلی جائے گی اور آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی بلاک ہو جائے گا. چلیے میں اپنے وکلا سے مشورہ کرتا ہوں, پھر آپ اگر اس سے مستقبل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو مت بتائیں, لوگوں کو مت بتائیں کہ ایسا لا ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی آپشن ہے, آپ اس کی بسم اللہ کر لیں. چلو ٹھیک ہے, وہ آپ اس کے اوپر تو نہ کریں کہ مجھے فروٹ 10 سال بعد ملے گا. آپ بسم اللہ تو کریں نا. جب تبلیغ شروع کی تھی تو ایسا تو نہیں نا سوچ کے کیا تھا کہ 1 سال بعد یہ بات ہے کہ پریکٹیکلی سامنے آنا چاہیے. اگرچہ میں اپنی ذات کے والے سے آپ ہی کے کیس کا اگر فیصلہ ہو جاتا ہے 1 سال 2 سال 3 سال کے اندر ہی لگ جائے گا, تو پھر وہ ایک لیٹر آ جائے گا, آرڈر آ جائے گا, اور جج صاحب کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے, حافظ صاحب سن لیں, یہ حافظ صاحب ہمارے جو حافظ طاہر یوبی سے, آپ والے حافظ صاحب, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے اوپر لا ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں لا تو ہے تو بسم اللہ کر دو تسی معافیاں نہ دو انشاءاللہ. اب میں اپنی ذات کے لیے نہیں کروں گا, مستقبل میں لوگوں کو بچانے کے لیے کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. اب وہ علماء کہیں گے کہ اینو پھڑو اے سڑے تے پرچہ کرا کے آیا جے, اور تو انہوں نہیں پھڑتے, تھوڑے کو کوئی خطرہ نہیں, انہوں خطرہ ساڑھے کو ہے. اچھا, اپنے پیٹی پراما کرو. اب آپ نے جو ہے ایف آئی آر کی ایک تو نفی کر دی, آپ نے کہا جی فرسٹ یہ کیس ہوا تو ایف آئی آر نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونی, ٹھیک ہو گیا. ہم نے ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھ لینی ہے اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر ایف آئی آر کا. دوسرا آپ نے کہا کہ عدالتوں کے اندر 13 سال سے کیس چل رہے ہیں اور اس کی کوئی جج سننے کو بھی راضی نہیں ہے, اور آپ کی میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں سنا کہ ایک جج صاحب نے فیصلہ دے دیا اس کے حق میں, اور بعد میں جا کے شام کو معافی بھی مانگی. ٹھیک ہے, تو یہ عدالتوں کا کردار بھی آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے, جس کو ہم آگے اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے. اب سر سین یوں ہے کہ آپ نکل آئے, مجھے بڑی خوشی ہے, ٹھیک ہے, اور سوال یہ اٹھتا ہے وہاں پر کہ جناب کے اوپر کرامت ہوئی. کرامت ہی کہوں گا نا, کیونکہ 13 سال سے لوگوں کے فیصلے نہیں ہو رہے اور آپ 3 مہینے کے اندر واپس آ جاتے ہیں, 3 مہینے آپ اس کو لیے کہہ لیں. آپ کے ساتھ اتنے زیادہ کو انسیڈنٹس آپ کہیں یا اتفاق کہیں کہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک پوری پارٹی, میں اس کو کرین پارٹی کا نام لوں گا, اس کا نام لینا منع ہے. اچھا, ہاں جی, وہ نام نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے, تصویر بھی نہیں لگا سکتے ان کی. اور میں کرین پارٹی آپ کے خلاف کھڑی ہوئی, اور اتفاق چیک کریں, ایسا رگڑا گیا, ایسے بندے مارے گئے کہ ختم ہو گئی فی الحال تک. یہ پہلا اتفاق. دوسرا اتفاق آپ کے ساتھ یہ ہوا کہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل آپ کے خلاف فتویٰ دیتی ہے, آج تک جس کو چیلنج نہیں کیا گیا, جج صاحب ایک کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, انجینئر صاحب تھے نہیں. یہ دوسرا آپ کا کوئنسیڈنس ہو گیا, اتفاق ہو گیا کہ جناب کو وہ بھی نکل گیا. تیسرا آپ کے ساتھ کوئنسیڈنس یہ ہو جاتا ہے کہ آپ پھر اڈیالہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر اس سے بھی چوتھا کوئنسیڈنس یہ ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کی جو بیرک ہو جاتی ہے وہ آپ کی ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ والی ہو جاتی ہے, اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ اینٹی عمران خان ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ جو اس سے پہلے پوڈ کاسٹ دے کے جا رہے ہیں, آپ نے طلحہ کو بھی دی 2 پوڈ کاسٹ اس سے پہلے, اور بھی آپ نے پوڈ کاسٹ دی, تو اس میں آپ نے اینٹی عمران بات کی. یہ میں ریفرنس بھی آپ کو ساتھ دیتا ہوں, یہ وہ پوڈ کاسٹ ہے جس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ اس میں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں بھی ہیں, سن بھی لینا, اینٹی نولنگ باتیں بھی ہیں. میں جب اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آؤں گا نا تو ان کی بھی باتیں کروں گا, وہ اسی پوڈ کاسٹ میں سے نکلیں گے, اسی پوڈ کاسٹ میں سے نکلیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو بلکہ وہ یاد ہوگا جب مجھے یاد تھا کہ فیوچر آف پاکستان کیا ہے, تو آپ نے کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب زندہ بچ گئے اور باہر آ گئے, ٹھیک ہے, زندہ رہ گئے یا بچ گئے. ٹھیک ہے, اب سر اس کے آگے بھی ایک جملہ بولا تھا جو آپ کو یاد ہی نہیں. اب مجھے وہ یاد ہے, تو استحکام نہیں آئے گا. نہیں, اس سے آگے کیا بولا تھا؟ اس کے آگے پھر آپ نے ان کو کہا تھا اب استحکام نہیں آئے گا, اور پھر آپ نے کہا تھا کہ ان کو جو اندر رکھا گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی تو سوچے نا کہ مجبوری ہے, فوج تھی. ہاں, میں نے کہا وہ یہ سوچتے ہیں, ہاں وہ یہ وہ نہیں ہے اس کے اندر نا, اس کے اندر نا وہ نہیں ہے. آپ نے کہا یار انہوں نے بھی تو مجبوری سمجھو نا کہ فوج نے انہوں اندر رکھا ہے, تو انہوں نے بھی تو مجبوری سمجھو. اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں, یہ ہے اس میں, وہ یہ سمجھتے ہیں, یہ ہے اس میں. ٹھیک ہے, اور اب یہ اتنے, اچھا سر, اب انجینئر صاحب اتنے کوئنسیڈنسز, ٹھیک ہے, تو میں تو کرامت ہی کہوں گا. اس سے زیادہ ہوئے ہیں, اور بھی بتاتا ہوں. ہاں جی, بتاتے جائیں. اور یہ کوئنسیڈنٹ یہ ہوا کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹرائل سے پہلے ضمانت ہو. وہ میں نے پہلے بتا دیا نا کہ سروائیول بغیر ٹرائل کے نکل. اب سنائی ہی نہیں جاتی آپ کو. ٹھیک ہے, اب آپ باہر آتے ہیں
اور باہر آ کر یہ کہتے ہیں کہ جی میرے جیل کے ساتھ میرے ساتھ یہ ہوا اور میں اب ایک مشن کے اوپر ہوں اور جس میں جو وہاں پر بے گناہ لوگ ہیں میں ان کو بھی نکالنے کی بات کروں گا اور میں اس لا کے اندر امینڈمنٹ کی بات کروں گا. ساتھ پھر آپ اس کے اندر میں آپ والا نہیں وہ ورڈ بول سکتا جو آپ بولتے ہیں نا کہ لچ فرائی کر دیا. اچھا لچ کہتے ہیں اس کو, یعنی پرانے زمانے میں جیسے تندور میں روٹی لگوا دیتے تھے, کسی کا تندور گرم ہے تمہارا روٹی, اس طریقے سے اگر اس نے کڑائی چڑھائی ہے تو وہ کہتے تھے 2 لچ میرے بھی بیچ میں فرائی کر دو, مجھے لگا سے چولہا نہ جلانا. یہ لچ تہذیب والا نہیں ہے, نو فل تہذیب والا ورڈ ہے. یوپی کے لوگ یہاں پہ ہوں, ساتھ آپ نے پھر لچ فرائی کر دیا عمران خان کی بیرک والا بھی. ٹھیک ہے, ساری باتیں آپ نے دیسی گھی والی بھی ساری آپ نے باتیں کہ مجھے نہیں اس سے اعتراض, وہ دیسی گھی کھائیں وہاں پر جو ہے وہ دیسی مرغیاں بھی کھائیں, وہ آپ ان کی آوازیں بھی سنیں, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سر یہ اتنے سارے کوئنسیڈنس ایک ہی بندے کے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں ہو رہے ہیں اور پہلی دفعہ ہی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اب سوال کر لیا آپ نے, میں نے کتنی تسلی سے آپ کا سوال سنا, تو امید ہے آپ تسلی سے. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی عالم دین جو دین کا کام کرنے والا ڈومیننٹ پرسنالٹی, اس پہ کبھی 295C لگی ہی نہیں. لہٰذا کسی اور واقعے سے اسے کمپیئر کرنا کہ فلاں پہ بھی توہین مذہب لگی تھی, وہ تو 3 سال بعد باہر آیا تھا, انجینئر صاحب کیسے باہر آ گئے, تو مجھ سے پہلے کبھی کسی عالم دین پہ اس طریقے سے توہین مذہب کی دفعہ نہیں لگی اتنے بےہودہ طریقے سے کہ نقل کفر کرنے کے اوپر. یہ نہیں کہ میرا عقیدہ ہے, میں کسی کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں, اس میں سب سے زیادہ تکلیف کرسچنس کو ہونی چاہیے تھی, لیکن ان کو بھی سمجھ آج تک انہوں نے میرے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا. انہیں پتا تھا کہ اس نے ہمیں ونریبل نہیں کیا, یہ تو ہارمونی کی بات کر رہا ہے. ان کو اعتراض نہیں ہے اور نہ وہ انکار کر رہے ہیں اپنے اس عقیدے سے, اور ان کو تکلیف ہے کہ اس نے خود سے عقیدہ بنا کے پروڈیوس کیا. ہم نے عدالت میں 20 ریفرنسز کرسچنس کی بک سے رکھے اور 15 رکھے مسلمانوں کی کتابوں سے, سیم یہی ورڈ انہوں نے یوز کیے ہیں کہ کرسچنس کا عقیدہ کیا ہے اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے. تو اس طرح کی کوئی پہلے ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی, لہٰذا مجھے کسی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اچھا دوسری بات, ہمیں پتہ ہے ہم نے جو تکلیف کاٹی ہے, کس طرح دھوکے سے یہ سارے معاملات کیے گئے, ہمارے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا. پہلے جب یہ انہوں نے ڈیٹین کیا تو مجھے یہی تھا کہ کچھ دنوں بعد چھوڑ دیں گے ان کا ربیع الاول, پھر انہوں نے FIR کاٹی. میں نے کہا یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا, اور اوپر سے ہمارے وکلاء کو چلنے بھی نہیں دے رہی ہے. اور جب NCCI کے حوالے ہوا تو اس وقت پھر ہماری لیگل ٹیم بدلی اور ان کو میں نے کہا کہ یہ تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا. ان کا یہ تو واقعی معاملہ خراب ہو گیا, اتنے آسانی سے نبٹنے والا نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں ایک اسٹرگل کرنی پڑے گی. میں آپ کو بتاؤں زندگی میں کبھی نہ اس موقع کے اوپر نہ اس سے پہلے کبھی مجھ سے اس حوالے سے کسی بھی ریاستی ادارے کے بندے نے یا کسی پولیٹیکل جماعت کے بندے نے رابطہ کیا ہو ڈائریکٹلی مجھ سے, یا مجھے کوئی کام اسائن کیا ہو, یا میری کسی بات کے اوپر مجھے کہا ہو کہ آپ نے یہ کہنا ہے, آپ نے یہ نہیں کہنا. نیور. ایک آدھ واقعہ ہوا, وہ میں نے بتایا تھا کہ وزارت مذہبی امور کا معاملہ جو ایک پلان تھا وہ ختم ہو گیا. یا ایک دفعہ جب خان صاحب کو نکالا گیا تو مجھے یہ یعنی میرے تک انڈائریکٹلی پہنچا کہ آپ ISPR کے لیے ایک بیان دے دیں فوج کے حق میں. میں نے کہا فوج کے حق میں تو ہم پہلے ہیں ایز اے ادارہ رہا, ان کا پالیٹکس میں انوالومنٹ اس کو ہم خان صاحب کے کیس میں بھی غلط سمجھتے تھے, آج بھی غلط سمجھتے ہیں, کل بھی غلط سمجھیں گے. تو یہ 2 موقع تھے. اس موقع پہ تو یہ میرے پہ بڑا مشکل وقت تھا. اگر میرے کسی نے کام آنا ہوتا تو میرے ماں باپ سے رابطہ کرتا, میرے ٹیم ممبر سے کوئی رابطہ کرتا, اور ہم جال پہ جال ہم پہ پھینکا جا رہا ہے اور ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں. میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ میں نے کنکلوڈ کر لیا تھا کہ میں اب فار ہول لائف پریزن میں ہوں, اور پھر میں نے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے کہا کہ میں نے 48 ایئرس کی ایج میں اتنا کام کر لیا ہے کہ میری ویڈیوز اب چلتی رہیں گی. کیونکہ جب میں پہلے دن وہاں گیا تو جس چکی میں پروفیسر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا 8.5 سال سے میں یہاں ہوں. میں اگر آپ کو دردناک سارے مناظر بتاؤں تو آپ کا دل پسیج ہے, لیکن بتانا نہیں چاہتا. پھر بشپ صاحب لا کر وہاں پر بسائے گئے 8 بندوں کو نکال کے, انہوں نے بتایا 13.5 سال, جس کا بھی پتا چلے وہ سالوں میں. میں نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہو گیا. اور جب یہ نظراتی کونسل کا فیصلہ آیا, اللہ کی طرف میں رجوع لایا, لیکن میں نے کہا انہوں نے تو پکی ایک سمجھ لیں مور لگا دی, مجھے دفنا کے اس کے اوپر لینٹر ڈال دیا, کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی. اچھا اب رہا معاملہ میرا وہاں پہ, یعنی میری چکی کا وہاں پر ہونا. بیسیکلی 10 چکیاں ہیں, ان میں سے آخری 3 چکیاں ایسی ہیں توہین مذہب کی. بیسیکلی وہ ڈیتھ سیلز ہیں. کسی زمانے میں ڈیتھ سیلز ہوتے تھے, اب توہین مذہب والے بھی ظاہر ہے ڈیتھ سیل میں ہی ہیں, لائف ان پریزن ہے یا ان کو سزائے موت ہوئی ہے. وہ آخری 3 کے گیٹ بھی لادا ہے. زیادہ سکیور کسی بندے کو کرنا ہے تو وہاں پہ رکھیں گے. اس میں پروفیسر صاحب تھے اور 8-8 9 بندے 2 چکیوں میں تھے. ان کو نکالا گیا میرے آنے سے پہلے, اور ایک میں بشپ صاحب کو واپس لیا ہے جو پہلے تھے لیکن کچھ عرصے کے لیے شفٹ ہوئے تھے, اور ایک میں مجھے رکھا گیا. تو اچانک ایک دن مجھے آواز آئی, مجھے کسی نے نہیں آتے تھا. ہاں جی 90 ڈگری کے اوپر تو یہ بن گیا. ہاں جی میں اتاروں, یعنی یہ توہین مذہب کی ہے نا چکیاں, میں آپ کے کیمرے میں بتاتا ہوں. یہ آخری چکی تھی بشپ صاحب کی, یہ میری تھی, یہ تھی پروفیسر صاحب کی, یہ میری تھی, اور اس کے 90 ڈگری کے اوپر وہ میں آپ کو گوگل میپ پہ بھی بتا. یہ ہو گیا ایل شیپ میں. ہاں جی میں نے ایک دن اچانک مجھے لگا کہ خان صاحب کی آواز ہے, ہونا چاہیے تھا. مجھے لوگ تعارف کرواتے ہیں وہاں کہ یہ خان صاحب ہے ساتھ والی چکی میں, کچھ نہیں. آواز آئی تو میں نے بشپ صاحب سے پوچھا کہ میں نے کہا مجھے تو خان صاحب کی آواز لگ رہی ہے. نہ مجھے کبھی انتظامیہ نے بتایا, نہ پروفیسر صاحب نے بتایا. اچھا اس کی شاید وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے گرمیاں تھیں, پنکھے چل رہے تھے, اس میں آواز نہیں آتی تھی. ہاں اچھا میں نے جب یہ ذکر کیا میں نے کہا مجھے تو خان صاحب کی آواز لگ رہی ہے, تو مجھے بشپ صاحب نے کہا تو یہاں خان صاحب ہی ہے نا. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں سب سے سینئر ہوں یہاں, 13.5 سال ہوئے ہیں. خان صاحب سے پہلے فلاں لوگ یہاں تھے, وہ ڈومیننٹ پاکستان کی کچھ پرسنالٹیز ہیں, وہ مشہور چکی ہیں. اس سے پہلے فلاں تھے, انہوں نے مجھے پورا پھر بتایا کیونکہ ان کو سارے ملازم جانتے تھے, ان کے پاس ساری اس طرح کی رپورٹیں ہوتی تھی. تو مجھے کہتے ہیں کہ جی میں بھی تھا, میری چکی شفٹ کی, مجھے کھانسی تھی, خان صاحب کو رات کو نیند نہیں آتی تھی. اچھا پھر انہوں نے مجھے ساری جب بات بتائی تو اب وہ تو کوئی پارٹی نہیں تھے, ظاہر ہے وہ تو بیچارے اپنی ایک جیل کاٹ رہے تھے اتنے عرصے سے. صبح 9 بجے وہ تو نہیں رہے, نہیں وہ نہیں رہے نا. ہاں نہیں رہے, میں ظاہر میں تو وہ بات کروں گا جو میں جو یہ گواہ تھے وہ چلے گئے. نہیں مجھے گواہی کی ضرورت نہیں, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں نا, میں پبلک پرسپشن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم ان لوگوں کی باتوں کی پبلک پرسپشن تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ صحافی
جو چکیوں کے قریب بھی نہ جائیں, اتنے وسوخ سے جھوٹ بولیں, ٹویٹیں کریں اور کہیں کہ جی ہمیں پتا ہے کہاں پہ ہے, انجینئر تو وہاں ہے نہیں تھا, ان کے اوپر پورے پورے ولاگ ہمارے صحافی کرتے ہیں. شرم تو ان کو کرنی چاہیے. میں تو فزیکلی اندر سے ہو کے ہوں, مجھے تو سارے راستے پتا ہے. اس کا طریقہ یہ کہ آپ کا پلیٹ فارم حاضر ہے, یہ جتنے بڑے بڑے صحافی ہیں ان کو کہ میرے ساتھ آئے, ایریل ویو نکالتے ہیں ہم اس کا اڈیالہ جیل کا, یہ کہتے ہیں نا ہم اندر سے ہو کے, یہ مجھے بتائیں تو انہیں مذہب کی چکیاں کہاں ہیں, خان صاحب کی چکی کہاں ہے, ای کورٹ کہاں پہ ہے, کمرہ کہاں پہ ہے, یہ کمرے تک گئے ہوئے ہیں یا کورٹ تک جاتے ہیں, ای کورٹ تو الگ ہے, یہ بتا بھی نہیں سکتے. اور میں کم از کم 10 دفعہ اپنی چکیوں سے نکل کے, باقی چکیوں سے ہوتا ہوا, راستے سے ہوتا ہوا, کیونکہ میں حوالاتی تھا, میری ملاقات باہر آتی تھی, قیدیوں کی ملاقات اندر جاتی ہے. خان صاحب کا اسپیشل کیس تھا, اگرچہ وہ قیدی تھے لیکن ان کی ملاقات ان کی چکیوں تک نہیں آتی تھی, بلکہ ان کو لے جایا جاتا تھا. اور آپ کی ملاقات بھی وہیں ہوتی تھی اپنی فیملی سے؟ نہیں, میں فیملی کو بلائی نہیں, میں نے کہا پینک کر جائیں گے. میں تو عام جہاں پہ لوگ ملاقات کرتے ہیں نا, سامنے ایک شیشہ لگا ہوا, ان کے لیے تو علیحدہ سے کمرہ ہے. ہاں, ان کا کمرہ میں نے اس لیے دیکھا کہ ایک دفعہ ایک وکیل سردار صاحب, وہ چونکہ وکیل تھے, انہوں نے سپرنٹینڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ کی اور وہ ان کے علاقے کے تھے, تو سپرنٹینڈنٹ صاحب نے ان کی سفارش کے اوپر مجھے ایک دفعہ اپنے کمرے میں بلا لیا. جہاں ویسے رش نہیں ہوتا, مطلب لوگ نہیں جا سکتے اس طرف؟ نہیں, جو اس کی پورا دن ہی وہاں رش لگا رہتا ہے. اس طرح جن جن کی واقفیتیں ہوتی ہیں نا وہاں پہ مینول کے مطابق آپ نہیں وہاں جا سکتے, لیکن نہیں جا سکتا سفارش پہ آپ نہیں, سفارش پہ ظاہر ہے وکیل کوئی آئے ملنے کے لیے, ہاں تو جا سکتے. آپ جین مینول کے تحت تو وہاں اور کوئی نہیں گیا صرف نہیں, اور جاتے ہیں, اور لوگ بھی جاتے ہیں, صرف میں نہیں, اور لوگ بھی جاتے ہیں, اور لوگ بھی جاتے ہیں. سپرنٹینڈنٹ جب چاہے ملازے کے لیے بلا سکتا ہے, یہ اس کے پاس رائٹ ہے. جب بھی کوئی قیدی جاتا ہے نا جی, سب سے پہلے ملازے کے لیے اسی آفس میں جاتا ہے جہاں پہ خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے. نہیں, ملاقات والا کمرہ الگ سے, یہ سپرنٹینڈنٹ کے آفس کی بات ہے. ملاقات والے, ہاں ملاقات والا کمرہ, اس میں نہیں مجھے بلایا, نہیں اس میں نہیں, وہ لاک تھا, وہ صرف خان صاحب کے لیے کھلا ہوا ہے. کمرہ باہر سے میں نے لاک تھا, دیکھا ہے میں نے, مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ کمرہ ہے. تو وہاں پر مطلب کوئی بھی جا سکتا ہے نا قیدی؟ ہاں, لیکن وہ خان صاحب کے لیے ابھی فی الوقت تو مخصوص ہے, وہاں پہ تالا لگا ہوتا ہے. اس کو دیکھ تو سکتا ہے نا, ہاں باہر سے گزرتے ہوئے, ظاہر ہے وہ کسی کھڈ میں نہیں ہے. تو یہ صحافی وہاں جاتے ہیں, انہوں نے پاؤ ہلدی رکھ کے پنساری کی دکان کھول لی ہے, اور جو اندر سے ہو کے آیا, جس نے سارے راستے دیکھے میں, اسے پتا ہے. اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا میں اس کو بیان کرتا, ورنہ تو میں اپنی پہلی ویڈیو میں بیان کرتا. یہ تو بھٹی صاحب سے بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ نے خان صاحب کا ذکر نہیں کرنا پلیز, انہوں نے کہا نہیں میں تھوڑا سا ذکر تو کروں گا. یہ ان کی پوڈ کاسٹ میں نے جواب دیا, ورنہ میں اپنا بیانیہ 2 گھنٹے کا دے چکا تھا. میں نے جیل کی زندگی کو ڈسکس ہی نہیں کرتا. آپ کو ڈسکریڈٹ کیا اس بات کے اوپر جنید سلیم صاحب نے, ثاقب بشیر صاحب نے, اسحاق رانا صاحب نے, صدیق جان صاحب نے, اور پارس جہاں زیب صاحبہ, ٹھیک ہے, عمران ریاض خان کا بھی نام شامل, عمران ریاض نے بھی, ٹھیک ہے, آپ کو کر دیا, مطلب بہت سے لوگوں نے آپ نے کیا. تو میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ ثاقب بشیر صاحب کی بات کے اوپر تھوڑا سا غصہ ہوئے, نادر بلوچ کی, اور آپ نے کہا کہ یار اس سے پوچھو نظرہ دیتا ہے قرآن پہ حلف. ہاں, کس نے چکیاں دیکھی ہوئی ہیں. ہاں, اسی بات کے اوپر آپ دیتے ہیں قرآن پہ حلف کہ آپ عمران خان صاحب کی اپنی آواز بھی سنی اور آپ اسی جگہ پہ بالکل اس کے اوپر بالکل میں قسمیہ کہتا ہوں, میں نے سنی اور کئی دفعہ. ہاں جی بالکل دوں گا, کیوں نہیں دوں گا, کیوں نہیں دوں گا, میں بالکل دوں گا. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, اٹھوا لوں گا قرآن پاک. کیا میں بھی قرآن پاک, ہاں ہاں رکھیں, اس کے بعد کیا نکلے گا. یہ میں قرآن پہ بھی حلف دیتا ہوں, ان کو میرے سامنے بٹھائیں, یہ کیوں نہیں آتے سامنے. نہیں, آپ نے کنڈیشن نہیں لگانی کیا کہ یہ آئیں گے تو میں حلف دوں گا. نہیں, میں حلف پہلے دے دیتا ہوں, آگے کیا نکلے گا. حلف لے لے, حلف دے دیا بالکل. ہاں پھر کیا ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے یہ حلف دیں گے, یہ لوگ ڈسکریڈٹ, ان سے جا کے کون حلف لے گا. یہ ہمیشہ جھوٹ بول کے ڈالرز بناتے رہیں گے, ان سے کون لے گا, ان کے پاس کون جائے گا. میری بات سنیں, جب آپ نہیں میں نے دے دیا نا, میں دیتا ہوں, ان کے پاس کون جائے گا. آپ اسی پوڈ کاسٹ میں ان کو چیلنج کر دیں کہ میں نے قرآن پہ حلف دے دیا, اور آپ اپنے ذرائع سے کہیں کہ قرآن ذرائع نہیں, انہوں نے ذرائع. سید صاحب آئیں گے آپ کے پاس, سید صاحب تو ماشاءاللہ اس وقت سید ہے نا, اور ماشاءاللہ انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے حق کی آواز بلند ہونے کا, تو پھر آپ بھی ان کے پاس جائیں گے پانچوں کے. میرے پاس آئے نا, میں نے دی نا پوڈ کاسٹ, اور حالانکہ آپ کیوں میں آگے تھے, میں نے آپ کو پوڈ کاسٹ دی اسی لیے دی. ایک تو جنید بھائی کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے ماشاءاللہ, اس کی لاجک سن لینا, اس کی لاجک سن لینا. ان میں سے کسی نے قرآن پاک کا حلف کا نہیں کہا آپ کو, اور سر آپ نے ثاقب بشیر کو کہا ہاں جی کہ اس کو کہو نظرہ دے. ہاں, تو میں نے کہا کہ آپ نے اس کو کہا تو آپ دیتے. میں تو تیار ہوں نا, میں تو تیار بیٹھا ہوں, پھر اس کے پاس کون جائے گا. آپ نے ثاقب بشیر کو کہا نا, اس کا میسج پہنچ گیا. ایک منٹ, ثاقب بشیر تو میرے پاس نہیں ہے نا, آپ آئے نا, میں تو آپ کی بات سن کے آیا. میرے بھائی آپ انصاف کریں گے نا, آپ انصاف یہ کریں گے کہ جب آپ ون سائڈ, اس میں 2 پارٹیاں نا, میں ہوں نا اور ثاقب بشیر صاحب ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ میرے پاس بھی ہیں, ان کے پاس بھی جائیں گے, اور آپ نے باقیوں کے بھی نام لیے, یہ کسی رانا صاحب کا, اسحاق رانا صاحب تھے اور بہت تھے, انہوں نے کہا ہمارے ذرائع کے مطابق. ان کے ذرائع کیا تھے, وہ کیا بتایا انہوں نے کہا جی ہمارے ذرائع کیا ذرائع بتائیں. ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ سرکار میں تو خود ہوں نا, ان کے تو ذرائع ہیں. آپ نے باتیں کی نا کہ مشقتی بھی تبدیل ہوتے تھے, تو ہمیں بتایا آج کل دھوپ کے اس طرف ہے. جی 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 ایسے ہی آپ دیکھ کر آئے تھے وہاں پر کہ دھوپ پہ بیٹھے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے, ادھر آپ دیکھ رہے ہیں, ایک رکھیں, میں نے آواز سنی, ان میں سے کس نے آواز سنی. میں آپ نے دھوپ پہ سرکار رک جائے نا, اسٹیپ بائی چلے نا, اسٹیپ بائی ہم چلیں گے. میں نے ان کی بات سنی, میں نے ان کی گفتگو سنی, میں نے یہ بھی بتایا وہ کیا کیا گفتگو کرتے ہیں, یہ بھی ڈسکس کیا. ان میں سے کس نے سنی ہے, پہلے تو ایک اسٹیپ طے کریں نا, کسی نے بھی نہیں سنی. لہذا ان کا لیول اور میرا, اگر ثاقب بشیر صاحب آ جائیں ادھر, میرا لیول برابر ہے, آپ قرآن پاک دینے کو تیار ہیں, اور آپ ان کے پاس بھی جائیں گے. ٹھیک ہے, میں آپ سے حلف تب تک نہیں لیتا جب تک وہ نہیں دیتے. کیا چیز, اگر جب تک وہ نہیں نہ مانتے حلف دینے پہ, تب تک میں آپ سے حلف نہیں نہ لیتا. میں تو تیار بیٹھا ہوں, کیونکہ آپ میرے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں. نہیں اس لیے کہ آپ نے کہا کہ یہ پوائنٹ آف ویو ہے میرا, اور آپ اس پہ حلف دیتے ہیں, میں تو تیار ہوں. میرا نہیں, آپ نے ثاقب بشیر کو کہا کہ اس سے آپ نے مجھ سے بھی پوچھا, میں نے کہا آپ اس کو کہہ رہے ہیں آپ اپنا دیتے ہیں. او میرے بھائی میں تو دے رہا ہوں نا, میں مجھ سے بھی لے بات کرتے ہیں ذرا, یہ قرآن پاک لائے میں بھی حلف دیتا ہوں, پھر آپ نے جانا ہے ان کے پاس, عمران ریاض کے پاس بھی جانا ہے. سنیں میری بات سنیں, ٹھیک ہے, آپ نے رانا صاحب کے پاس بھی جانا ہے. مجھے پتا ہے میرے بھائی, میں ان سب لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, اور میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا جو میں جنرل کر دیتا ہوں اپنی آخرت کی فکر. ٹھیک ہے, آپ قرآن پاک پہ حلف دینے کو تیار ہیں, آگے جائیں. ٹھیک ہے, آگے جائیں. اب آپ کہہ رہے تھے ذرائع, آپ نے کہا کہ وہ چکیوں کے مشقتی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. سرکار پہلے تو چکیوں کی لوکیشن اور ان ساری جگہوں پہ آئے, اس نے کہا کہ انجینئر صاحب کی چکی وہاں نہیں تھی, اس نے کہاں سے چکی دیکھی ہے ذرا بتائیں. یہ اندر گیا ہو سکتا ہے, اور کہتا ہے میں کورٹ روم تک گیا ہوں. ہو سکتا ہے وہ کبھی گیا ہو. کب گیا ہوں, کبھی کبھی. نہیں, اس نے کہا میں اندر گیا ہوں کئی دفعہ کورٹ روم میں, اور ملاقات کے لیے جو جاتا ہے میں ان کے ساتھ جاتا ہوں,
تو وہ اس کی بنیاد کے اوپر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے تو وہ بتا دینا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے ذرائع سے پتا کیا. ذرائع سے وہ ذرائع ہیں اور ہم ڈائریکٹ ہیں. ان کے ذرائع نے تو ان کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ خان صاحب جو ہیں بس قریب المر گئے. یہ لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا نا. جو علیمہ آنٹی ہیں, میری تو آنٹی ہیں جو کہ میرے والد سے بھی وہ بڑی ہیں اور میری والدہ سے بھی 7 سال, آنٹی نے تو دیسی مرغی بتا دیا. ان کے حج کی بات ہی نہیں ہو رہی سرکار, اس طرف نہ چلیں, جدھر ہے وہیں پہ رہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو ان کو بھوکا مارنے لگے تھے, وہ تو دیسی گھی کھا رہے ہیں. کس نے بھوکا مارا؟ او یار چھوڑ دینا پھر, نہیں دلیل سے وہ سرکار رک جائے نا, دلیل ہو رہی ہے. اور اب اس میں نہیں جانا, وہ جو ان کے ہیں وہ خود سمجھ لیں گے کہ کن تک کیا بات جا رہی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ خان صاحب وہاں پر بھوکے مار رہے ہیں. وہاں پر تو یہ حکومت کہتی تھی کہ اتنے بل وہاں پر جا رہا ہے. اچھا تو آپ مان رہے تھے حکومت کی بات؟ میں نے مان لی ان کی بات. اچھا آپ نے مان لی, انہوں نے مان لیا جی ان کی ٹرولنگ کرنی ہے آپ نے. آگے مانے آگے چلیں, ابھی آپ اسی اور سرکار ابھی جائیں, انہوں نے مان لیا کہ حکومت کی باتیں درست ہیں. حکومت نے کہا اور بالکل میں ان کے ساتھ سن لیں دیسی گھی بھی درست ہے, کوکونٹ بھی درست ہے, ٹھیک ہے جی. اب وہ چکیاں بھی جو ہیں وہ 1 سے 4 بن گئی ہیں, 4 سے 8 بن گئی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. حوصلہ تو کر لیں, ٹرولنگ آپ میں بھی کرا لیتا ہوں, آپ بھی میری. نہیں میں نہیں کروانی, میں آپ نے کہا ٹرولنگ کرا لیتے ہیں, آپ ٹرولنگ کے اوپر آ جاتے ہیں. اور سرکار ہماری پارٹی ٹرولنگ کھیل لیتے ہیں نا سر, اور سر ٹرولنگ کھیلتے ہیں. انجینئر صاحب دیکھیں, اب آپ نے تصدیق کر, نہیں میری بات سنیں, ہم ٹرولنگ آپ کھیلتے ہیں ذرا 5 منٹ, ٹھیک ہے. محترم انجینئر مرزا صاحب پہلے پاکستانی جن کے ساتھ سارے اتفاق ہوئے, ٹھیک ہے, کہ جس پارٹی جو پارٹی کرین انوالو تھی اس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ بھی آپ کے پیچھے ہو گیا, اس کو بھی فکس کر دیا گیا. اور کیسا انٹرسٹنگ ماحول بنا کہ آپ کے اوپر یہ ایف آئی آر تب ہوئی جب کورٹس کے اندر یہ سارے توہین مذہب والے کیس سنے جا رہے تھے اور وہاں پر رولا ڈلا ہوا تھا. تو آپ نے جو رزلٹ نکالا وہ نکالیں. رزلٹ آپ کیا نکالیں؟ ہاں رزلٹ نکالیں آپ. اب ہم بات کرتے ہیں, میں ذرائع سے بات نہیں کروں گا, میری ذات موجود ہے, میرے ماں باپ موجود ہیں, وہ بنے اس کے 2. جی بتائیں. ٹھیک ہے, بنے اس کے 2. نمبر 1 یہ کہ آپ کی کسی نے ہیلپ کی, کسی نے مدد کی, اور پاکستان میں مدد کسی کی اتنے بڑے لیول کے اوپر صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے. کیوں کی مدد؟ سن لینا, وہ بھی بتا دیتا ہوں نا. مدد کیوں کی؟ کیونکہ آپ نے اینٹی عمران خان بیانیہ چلانا ہے. اب سنیں نا, میرے پاس دلیل بھی ہے, ثبوت بھی ہے. اچھا ثبوت بھی ہے, ثبوت بھی ہے. دلیل میرے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اکلوتا پاکستان کا بندہ جس کے خلاف اسلامی نظریاتی کونسل بھی کھڑی ہو گئی. اچھا نظریاتی کونسل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پروردہ ہے. اب چلیں نا اس کے اوپر, مجھے تو نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے. پہلے سن لیں, ریاست کے اندر بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جو ان لوگوں کے احکامات نہیں مانتے, ٹھیک ہے. اب سنیں, مولوی جہاں پر لڑتے ہیں نا, جہاں پر مولوی لڑتے ہیں نا, جس طرح 2500 مولوی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, تو 2500 مولوی نے 2 مولویوں نے ایسی تقریر کی تھی کہ میں خود بھی خوف کھا گیا تھا, لیکن باہر آ کے کچھ مولویوں نے پھر کچھ اور بھی کہا تھا. تو اس لیے اس کے اوپر نہ جائیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر نہ جائیں. پہلی دلیل یہ کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, بغیر ٹرائل کے بیٹھے ہوئے ہیں, جس پارٹی کے تھرو مقدمہ ہوا وہ پارٹی نہیں رہی, اس کے بندے مار دیے گئے, مرید کے میں اتنا بڑا سانحہ ہوا, گولیاں ماری گئی, ٹھیک ہے. ثبوت مانگیں گے تو وہ بھی دے دوں گا. سما کے اوپر رپورٹ چلی تھی علیم خان صاحب کے چینل کے اوپر, جس کے اوپر مرید کے جو لوگ تھے اسی صبح انہوں نے کہا کہ ہم نے فلاں اسکول میں 200 کے قریب لاشیں دیکھی, ہم نے گلیوں میں لاشیں دیکھی, اور وہاں پر ایک بندے نے کلیم کیا کہ 600 کے قریب میں نے لاشیں دیکھی. یہ ساری لاشیں میرے کھاتے میں ڈال. سنیں نا, نہیں آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ مجھے رپورٹ دکھا دیں, میں کنڈیم کر دیتا ہوں, کیونکہ میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ ایک صحافی نے آپ سے سوال پوچھا کہ جی وہ تو پارٹی فکس ہوگی, اور آپ کے منہ کے اوپر نا بڑی ہلکی سی مسکراہٹ آئی. آپ نے یہ نکالا, میں نے کہا اس کو سیاست کا کرنے کا حق ہے. اب دلیل آ گئی, کسی کی کریں کہ توہین مذہب کے الزام, دلیل آ گئی کہ آپ کے خلاف جو کھڑا ہوا وہ بیٹھ گیا, اور انجینئر صاحب سب سے پاورفل تو ہاں ہے نا, یہ بتانا چاہ رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب میں کل کو الیکشن بھی لڑوں گا. دوسرا آ جائے, ٹھیک ہے, تو میں بغیر الیکشن لڑے, بغیر دلیل ابھی میری سن لیں, جیسے میں آپ کے درمیان میں نہیں بولتا, میری بھی سن لیں سر. اسٹیپ بائی اسٹیپ, ایک اسٹیپ دے رہا ہوں, پھر میں آگے چلوں گا. اس طرح نہ کریں, کتنے لمبا گراف. دلیل میں نے دے دی کہ پاکستان میں کوئی بندہ ایسا نہیں نکلا 13 سال میں سے, آپ کے خلاف جو کھڑا ہوا وہ بیٹھ گیا, وہ نکلایا کہ مجھے انہوں نے نکالا ہے. آپ نے کہا مجھے کیوں نکالیں گے, میں نے آپ کو اس کا بھی جواب دے دیا, اور پھر اس کا ثبوت بھی دے دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس لیے نکالیں گے کہ میں سیاست میں آؤں گا. نہیں, آپ اینٹی عمران خان کیمپین چلیں. یار اللہ کے بندے, مجھے کیا ضرورت ہے, وہ میرا کوئی کمپیٹیٹر ہے. میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں. سر میری بات, میں ثبوت دیتا ہوں, دوں ثبوت دوں. یار ایک بات مکمل ہو جائے, عمران خان صاحب میرے کمپیٹیٹر ہی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ میری کوئی مذہبی جماعت نہیں کہ میں نے ان کے مقابلے پہ لانچ کرنی ہے, یا میں نے کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنا ہے, وہ میرے کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں ہے. میری ایک دین کی فیلڈ ہے. میرا کمپیٹیٹر کوئی دینی پیشوا تو ضرور ہو سکتا ہے, وہ بھی کسی کے کہنے کے اوپر. میں تو ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں, میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا, سب کو مسلمان سمجھتا ہوں, سب کو چندے دیتا ہوں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. خان صاحب میرے کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں ہے. دوسرا, خان صاحب کی لیگیسی جو ہے وہ سیاست ہے, میری لیگیسی ہے میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے شاہی کوئی نہیں, بالکل 2 ڈفرنٹ چیزیں. اس کا میرے کمپیٹیٹر نہیں. اچھا آگے چلیں, میں نے کیوں بینیفٹ اس اعتبار سے اٹھانا ہے کسی سے. میں نے کورٹ میں اپنی جنگ لڑی ہے. مجھے بتائیں, محسن اختر کیانی صاحب ایک اپ رائٹ جج ہیں, جس جماعت کی مخالفت کا الزام میرے اوپر ہے وہ بھی انہیں اپ رائٹ مانتی ہے, چند ججوں کو مانتی ہے, ان میں سے محسن اختر کیانی صاحب ہے. ٹھیک ہے, محسن اختر کیانی صاحب کے پاس میرا کیس لگا. اگر یہ چیز ہوتی تو شاید کسی حکومتی جج کے پاس میری کوئی لگتی اس طرح کی چیز. پھر آپ کو کہتے نظراتی کونسل میں وہی لوگ ہیں جن کی تقریریں پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے مشہور ہیں, انہوں نے میرے خلاف فتوا دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہاں وہ میرے حق میں فتوا دیتے, شاید پھر آپ جوڑ لیتے, میں پھر بھی نہ جوڑتا. مجھے تو کم از کم پتا ہے نا کہ مجھے کسی نے لانچ نہیں کیا, نہ میری کہیں پر کوئی مدد کی, نہ مجھے آج تک آ کے کسی بندے نے میرے کیس کے حوالے سے میری ضمانت ہونے تک کوئی جیل میں نہیں آیا, کوئی پوچھا تک نہیں کسی نے بھی. آپ باہر بیٹھے ہوئے مجھے اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں کہ میری وجہ سے ایک مذہبی پولیٹیکل جماعت کو انہوں نے دنیا سے ختم کر دیا.
میری وجہ سے کہ مجھے باہر نکالنا تھا. مجھے بتائیں, میں نے سیکوینس بتایا. اچھا نہیں بتاؤ, سیکوینس مجھے بتائیں یورپ امریکہ سر, سارا امینڈمنٹ لا سر سارا میری بات سیکوینس بتایا. میں آپ کو بتاؤں وہ اتنے طاقتور ہیں بگ بردرز, ان کو کرین جماعت کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں مجھے باہر نکالنے کے لیے. کرین کیا سارے بلڈوزر بھی اکٹھے ہو جائیں, جس کو وہ نکالنا چاہتے ہیں نا مکھل میں سے بال کی طرح وہ نکال لیتے ہیں, اس کے لیے انہوں نے جماعت ختم نہیں کرنی. نہ کریں نہیں سرکار, یہ جماعت سب سے بڑی اسی لا کے اوپر کھڑی ہوتی تھی, مانتے ہیں نا وہ سرکار. تے اگے بھی تے دسنا ہے نا کہ گئے نے ہوں. نہیں آگے کہاں بتانا ہے, میں نے پہلے ایکسپلین نہیں کر کہاں دیا. بتانا ہے, آگے کہاں بتانا ہے. یورپ ہے آپ کا, امریکہ ہے آپ کا, فیٹف ہے آپ کا. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں یورپ اور امریکہ کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ نہیں رہا, میں تو یہ دلیل دے رہا ہوں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کے اوپر ہیں, کیونکہ آپ کے ساتھ اتنے حسین اتفاق ہوئے جو پورے پاکستان میں کہیں جڑے نہیں ہوئے. یعنی اسٹیبلشمنٹ آپ جوڑنا نہیں چاہ رہے. نہیں مجھے سمجھائیں نا, اسٹیبلشمنٹ کو ایف اے ٹی ایف نے کہا ہے کہ آپ انجینئر صاحب کو اندر کریں اور اس کو بنیاد بنا کے ٹی ایل پی کے اوپر بندی لگائیں. ہاں پھر کیا ہوا مجھے نہیں سمجھ نہیں. میں بتا دیتا ہوں. اچھا میرے علم میں نہیں, آپ بتا دیں. ہاں میں بتاتا ہوں نا. انجینئر صاحب اندر جاتے ہیں, انجینئر صاحب کے اوپر ایک کیس فٹ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے انجینئر صاحب جو ہے وہ اینٹی عمران خان صاحب کیمپین چلا رہے ہیں باقاعدہ, اور اسلامی ٹچ کے اوپر عمران خان صاحب کو بڑا رگڑا دے رہے ہیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے, اور بیٹھ کے بڑے جو ہے وہ تقریر بھی کرتے ہیں. تو جناب صاحب عمران خان کے خلاف اس کے اندر اپنے پوائنٹ آف ویو اسٹیٹمنٹس رکھتے ہیں. انجینئر مرزا صاحب کو اوپر مقدمہ ہوتا ہے, اور پھر حسین اتفاق کی لائن پہلا ہو جاتا ہے کہ پارٹی اٹھ جاتی ہے جس نے کروایا, پھر ہو جاتا ہے کہ اڈیالہ جیل میں پہنچ جاتے ہیں, پھر ہو جاتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا فتویٰ اٹھ جاتا ہے, پھر ہوتا ہے کہ جی جج آپ کو بغیر ٹرائل کے آپ کو باہر لے کر آ جاتا ہے. اب آپ کو قاضی فائز صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ پتہ ہے جب مولانا فضل الرحمان صاحب پوری فوج لے کر آئے تھے, یاد ہے وہ کیا تھا؟ بتائیں. نہیں میں تو نالج آپ میں تصدیق کر دوں گا. مجھے تو نہیں پتا, مجھے تو نہیں پتا. آپ اسلامی ہی کیس تھا سرکار, میں تصدیق کر دوں گا نا, بتائیں نا مجھے. جہاں سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پیچھے ہٹ گئے, وہاں پر ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی ٹرائل نہیں, کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے. جہاں پر ایک جج ایک بندے کو یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ جو ہے بے گناہ ہے, ٹھیک ہے. بشپ صاحب کی بات کر رہے تھے نا آپ کہ وہ جج پھر معافی مانگ گیا تھا, ٹھیک ہے. وہاں پر ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے, ایک بندے کے لیے سارا نظام کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں مرزا صاحب نے باہر کٹو. یہ دلیل ہے کہ پورا نظام آپ کو باہر نکالنا چاہ رہا تھا, کیونکہ آپ نے باہر آ کر اینٹی عمران خان کیمپین چلانی تھی. اس کا ثبوت بھی دے دوں گا. اپنی سر میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اگر یہ آپ کے علم میں ہے تو یہ آپ کی پرسیپشن ہے, میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ سارے حسین اتفاق نہیں ہوئے. دیکھیں میں نے اس میں آپ کو بتا دیا کہ محسن اختر کیانی صاحب آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے, دلیل جواب نہیں, میں ثبوت دیتا ہوں آپ کو. سرکار آپ ثبوت دینا, آپ میں ثبوت دیتا ہوں. میں ثبوت یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ میری کبھی کسی سے نہیں, میں ثبوت دیتا ہوں نا, میں ثبوت دیتا ہوں. میں ثبوت یہ دیتا ہوں کہ جب میری آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کے لیے بات ہونے لگی تو آپ کے ابرار صاحب جو آپ کا میڈیا مینیج کرتے ہیں, آپ کے مینیجر ہیں, انہوں نے مجھے کوسچن فیڈ کیا. سنیں میرے سے پوری سنیں, سچ بول, سچ سننے کی ہمت پیدا کریں, سچ بولنے کی ہمت پیدا کریں. سنیں سچ بولنے دیں. آپ سیدھی سیدھی سنتے ہوتے ہیں. آپ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی آواز آ رہی تھی, آپ سن رہے تھے سارا کچھ. آپ کے مینیجر مجھے کہتے ہیں کہ ایک سوال کریں. میں نے کہا جی کیا سوال کروں؟ انہوں نے کہا جی درباروں کے اوپر سجدے کے حوالے سے سوال کریں عمران خان کا. میں نے کہا جی کون سا؟ انہوں نے کہا جی عمران خان جو بشرا بی بی کے ساتھ گئے تھے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں سوال کر دیتا ہوں ایک جنیرک سا کہ درباروں کے اوپر سجدہ کرنا جو ہے وہ منع ہے یا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, آپ اس کو عمران خان سے جوڑیں. اگر آپ اردو پوائنٹ مانتے ہیں, بڑا ڈیجیٹل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا میں سب سے بڑا, ٹھیک ہے, اگر آپ کا بندہ آپ کی موجودگی میں بیٹھ کے آپ سن رہے ہیں مجھے اینٹی عمران خان کوسچن فیڈ کرتا ہے, سنیں پہلے بات پوری کرنے دیں, اینٹی عمران خان کوسچن فیڈ کرتا ہے, تو باقی یوٹیوبر تو پھر شے ہی کوئی تھی نا. نہیں ایسا بات, پچھلی پوڈ کاسٹ میں یہ آپ نے ثبوت دیا, سوال گندم کے جواب کیسے سوال گندم, آپ کی ٹیم مجھے اینٹی عمران خان سوال کو فیڈ کر رہی ہے, اور جب میں انکار کر دیتا ہوں تو میری پوڈ کاسٹ کینسل ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ. سرکار ہاں میری آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کینسل ہو جاتی ہے. اب اس کے اوپر میں نے اللہ کو جانتے نہیں, میں نے اس میں کوئی جھوٹ بولا تو آپ مجھے بتا دیں. بالکل 100% رزلٹ آپ نے غلط نکالا, ایسا میں نے جھوٹ بولا. سرکار مجھے کوسچن آپ کی موجودگی میں فیڈ کروایا گیا کہ نہیں؟ ایک منٹ, آپ کی ان سے بات ہو رہی ہے, اور سرکار کوسچن فیڈ کروایا گیا, بات کر لی, کوسچن فیڈ کروایا گیا. سرکار آپ غلط رنگ دے رہے ہیں اس طرح. کیسے غلط رنگ ہے؟ نہیں نا, یہ کیا سرکار, ایک منٹ, یہ تو میں پہلے کوسچن پہ پھنس گیا, اور کتنے سوال آنے تھے اینٹی عمران خان میرے پاس. یہ تو زیادتی کی آپ کی ٹیم نے. آپ بات کر لیں پھر میں جواب دیتا ہوں. چلیں آپ. ہاں جی دیکھیں, ان کے ساتھ جو ڈسکشن آپ کی ہو رہی تھی, میں پاس ہی بیٹھا ہوا تھا, سن رہے تھے. یہاں سے بات سٹارٹ نہیں ہوئی, بات پیچھے سے سٹارٹ ہوئی, پوری کر لیں. آپ نے بتایا تھا کہ کوئی 6-7 سوال آپ کے پاس مذہبی سوالات موجود ہیں, اور اس کے بعد پھر میں سیاست پہ بھی بات کروں گا. انہوں نے کہا کہ آپ نے سیاست پہ بات نہیں کرنی. نہیں, ٹھیک ہے, اچھا نہیں سرکار بات ہو رہی تھی, میں انہوں نے کہا آپ نے سیاست پہ بات نہیں کرنی. سیاست پہ بعد میں آیا جب میں نے کہا کہ آپ عمران خان کا کوسچن فیڈ کرا سکتے ہو, تو پھر سیاست کیوں نہیں کرنی؟ نہیں, یہ بات نہیں ہو رہی تھی. اس کے بعد آپ آئے, آپ نے فون پکڑا. سرکار ایک منٹ ہو جائے, میری بات سنیں. انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ نے پوسٹ جیل معاملات ڈسکس کرنے ہیں, پری جیل معاملات ڈسکس نہیں کرنا. ایگزیکٹلی, اس کے اوپر اختلاف شروع ہوا. تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ آپ قدغن نہ لگائیں, میں پری جیل بھی کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ ہم ایک چیپٹر کو کلوز کر چکے ہیں, اس کو آپ نہ اکھاڑیں, اور اگر آپ اکھاڑتے ہیں تو پھر آپ پری جیل جائیں گے اور مذہبی سوالات کریں گے, تو اس میں پھر آپ یہ سوال بھی ڈالیں. جناب میں دیکھ رہا تھا, آپ اگر اس کو کیمرے کی ریکارڈنگ ہے نا, آپ یہیں پر بیٹھے تھے جب. نہیں یہاں پہ اس کیمرے کی ریکارڈنگ آپ پبلک کر دیں. اوہو, اس کیمرے میں نہیں ریکارڈنگ ہوتی, وہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا, ہماری لادہ سے بیٹھے. یہاں تو ہم بیٹھتے نہیں, صرف اتوار والے دن کھلتی ہے. پھر آپ نے جب وہ سرکار ثبوت میں مانگنے لگا تھا کہ آپ میرے سامنے کوئی ویڈیو لے کے آئیں گے, میں جیتا جاگتا ثبوت بیٹھا ہوں جس کو آپ کی ٹیم اینٹی عمران خان. اینٹی عمران خان نہیں سرکار, اینٹی قبر پرستی. جب آپ نے تصحیح کرنی ہے نا, آپ نے قبر پرستی بات, جب آپ نے کسی کی تصحیح کرنی ہے تو آپ نام لیے بغیر بھی تصحیح کر سکتے ہیں کہ یار پوچھ لو سجدوں کے بغیر. جب میں نے کہا کہ یار میں جنیرک پوچھ لیتا ہوں, تو کیوں کہا نہیں عمران خان سے ریلیٹ کر کے پوچھیں. اچھا تصحیح کرنی ہے تو نارمل تصحیح کرو. وہ چونکہ آپ
پوسٹ جیل معاملات کی بجائے پری جیل معاملات، اور آپ یہ کہہ رہے تھے آپ نے چونکہ ایک تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں نے پری جیل جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں، جو میں نے میری بات سنیں، میں نے وہ ساری گفتگو سنی تھی، پوری بات نہیں ہوئی اور سرکار یہ ہوئی تھی بات، ٹھیک ہے جی، میں نے ساری سنا تھا، میں نے کوسچن ان کو 3 بتائے تھے اور انہوں نے کہا آپ یہ کوسچن بھی ڈالیں. اوہو، میں کہہ رہا ہوں انہوں نے آپ سے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا صرف مذہب ڈسکس کریں گے. میں چلوا دوں کیا ریکارڈنگ پھر کیا چیز کہ کس طرح بات ہوئی تھی. اگر اس کے اندر میں پہلے سنیں، نہیں آپ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں. میں تو ہر بندے کی کالنگ ریکارڈ کرتا ہوں، میرے پاس تو ہوتی ہے. مجھے سنیں کیسے غیر اخلاقی حرکت ہے، مجھے فون آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کہیں سے بھی مجھے دھمکی آتی ہے، میں کیا کروں گا. دیکھیں کوئی بندہ آپ سے اگر فون پہ ڈسکس کرتا ہے، آپ اس کی اجازت کے بغیر یہ انتہائی غیر اخلاقی ہے، اور آپ پولیٹیکل لیڈر نے آپ کو یہ چیز سکھائی ہے، آپ مان جائیں، کسی مذہبی پیشوا نے سکھایا ہے، یہ خیانت ہے. تو میں آپ کے صرف والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ کیا آپ کو انہوں نے بچپن میں یہ نہیں بتایا، ہمارے ماں باپ نے تمہیں بتایا تھا کسی کا خط بھی آپ نے نہیں پڑھنا. کیوں؟ یہ آپ کی غیر اخلاقی ہو رہی ہے، آپ کی میرے سے کنورسیشن ہو رہی ہے. آپ سنیں. او سر یہ چلیں، میں یہ کہوں گا کہ آپ کا اس کے پاس جواب نہیں ہے. نہیں بات اب اور طرف چلی گئی. دیکھیں شان نہیں سنیں. اچھا ایک بات صرف مجھے بتا دیں کہ جب سنیں صرف ایک بات مجھے بتا دیں، صرف ایک بات مجھے بتا دیں، سن لیں صرف ایک بات مجھے بتا دیں کہ جب آپ کی میری کال پہ بات چلے گی، جب آپ کی میری کال پہ بات ہوئی کہ آپ کسی کا فون اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کریں، کیوں نہ کروں میں؟ یہ اخلاقیات ہے آپ کی. مجھے تو کوئی بھی بندہ تھریٹ کی کال کرتا ہے، پھر میرے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ مجھے کوئی بندہ فیڈ کرواتا ہے کوئی چیز، میرے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ جب آپ کسی کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کی فون کال ریکارڈ. میری ڈسکشن نہیں تھی، یہ کیا تھا؟ مجھے کال آئی. اب اس کا پورا کنٹیکسٹ آپ کیا؟ مجھے کال آئی، کال آئی، آپ سنیں تو صحیح پوری. پھر آپ یا تو آپ ٹرولنگ شروع کر لیں یا پھر پہلے میری بات آپ پوری شروع کر لیں. شان بھائی اللہ سے ڈریں. میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ یہ کوسچن نہیں فیڈ کرایا گیا تو آپ مجھے کہیں جھوٹ بول رہا ہوں. اس سے کس کو انکار ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بات اس طرح نہیں ہوئی، اور سرکار اس طرح نہیں بات ہوئی. فیڈ ہوا، سرکار اس طرح بات ہی نہیں ہوئی ہے. آپ فیڈ کر رہے تھے اپنے ایک پولیٹیکل لیڈر کی وہ باتیں جو 8 سے 1.5 سال پہلے ہوئی تھی. ایک سوال بتا دیں جو میں نے فیڈ کرایا. اوہو سرکار آپ کہہ رہے تھے میں جو انجینئر صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں نا خان صاحب کے حوالے سے ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں نے کہا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. ہاں پولیٹیکل، ٹی سی ایم کا میں نے نام ہی نہیں. اوہو ظاہر ہے وہی والی ڈسکس ہو رہی ہے نا آج. وہ نہیں آپ کی ریحان طارق سے بھی ہوئی ہے. سرکار ٹی سی ایم وہ پوسٹ جیل ہے، وہ پوسٹ جیل ریحان طارق سے پہلے بھی ہوئی. اور سرکار پوسٹ جیل ہے یہاں پہ، ریحان طارق کی بھی والی ڈسکشن ہو رہی ہے. پہلی جیل آپ کی بات کر رہے تھے اور آج آ کے آپ وہی چیز وہ اسٹارٹ ہی آپ نے اس سے کیا ہے. میں اس لیے ٹی سی ایم کی بات کر رہا ہوں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ پیچھے جائیں گے نا پھر مذہبی سوالات میں یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر جو اپنی وائف کے ساتھ جا کے اس نے قبر کو سجدہ کیا. غلط بیان کر رہے ہیں آپ. کیا غلط بیان کر رہا ہوں؟ میری بات میں نے ان کو دیے سوالات، انہوں نے کہا آپ نے کیا سوالات پوچھنے ہیں. میں نے کہا جی میرے سوالات ان سے جیل کے حوالے سے. کن چیزوں کے اوپر ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ اپنی ٹیم کو کہیں کہ آئندہ کسی کو کوسچن فیڈ نہ کریں. اب ہم آگے چلیں. آگے کہاں سے چلنا ہے؟ ختم ہوگی پوڈ کاسٹ؟ نہیں ختم نہیں ہوگی، ختم ہوگی. او میرے بھائی میں نے یہاں پر کہہ دیا کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں اور میں نے آپ کو ایویڈنس دے دیا کہ مجھے کوسچن فیڈ کرنا ہے. اللہ کو جان دینی ہے خدا کے لیے. سید صاحب آپ چیزیں ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں، آپ نے اتنا بڑا ایک ڈاکٹرن کھڑا کر دیا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ میں چھڑوایا اور اس کے دلائل میں آپ کے پاس آ کے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر آپ کو کال نہ گئی ہوتی تو اس سے پہلے آپ کا یہ نظریہ نہیں تھا، اس کال کے بعد آپ کا یہ نظریہ بن گیا. ایسے ہی پہلے نہیں تھا، ایسے ہی ہوا. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کی ٹیم ایسے کام کرے گی. ٹھیک ہے، انہوں نے جو کہا وہ اس وجہ سے کہا کہ آپ ایک شخصیت کو ڈسکس کر رہے تھے اور اس کی پرانی، یار میری بات سن لینا، اس کی پرانی باتوں کو انہوں نے بار بار آپ کو کہا کہ پوسٹ جیل معاملات ڈسکس کریں گے، پری جیل نہیں. میں نے کہا اگر آپ پری جیل کریں گے تو انہوں نے کہا پھر آپ یہ سوال بھی ڈالیں. ٹھیک ہے، کہا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آپ کو کیسے پتہ لگ گیا میں صرف عمران خان ڈسکس کروں گا؟ کیا چیز آپ کو کیسے پتہ لگ گیا؟ میں نے لفظ ظاہر ہے باہر نکل کے اگر ہم پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جس کو آپ سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو خان صاحب سے متعلق ہوئی ہے نا. جیل میں تو وہ ہے نا اس وقت، جیل میں تو اوہو جیل میں تو وہی ہے نا، انہی کے متعلق ڈسکشن ہوئی ہے نا. شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میری ڈسکشن خان صاحب سے متعلق ہوئی، بھٹی صاحب کے ساتھ، خان صاحب کے متعلق ٹاپک وائنڈ اپ کر دیں. پھر ہم آگے چلیں، آگے بڑے سوال آتے ہیں، بڑے مزہ آئے گا. وہ سوال کریں گے. پہلے مجھے بتائیں آپ کے پاس کون سی ایسی دلیل ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ کہا کہ مجھے بیل بھی اسٹیبلشمنٹ نے دلوائی، میرا نظراتی کونسل کا کیس بھی اسٹیبلشمنٹ نے محسن اختر کیانی صاحب کو کہہ کے اڑایا. یہ آپ نے جو اتنی ساری ڈاکٹرن کھڑی کی ہے تو اس کے پاس آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ نے میری پوری بات سنی تھی، میں نے کہا لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا آپ نہیں سمجھتے؟ اچھا لوگ یہ کہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا تھا. اچھا بس ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتا تھا لیکن میں اب سمجھا جب میرے ساتھ یہ حرکت ہوئی. ٹھیک ہے، پھر میں نے کہا یار سارے سچے ہیں، یہ تو سارے کے سارے سچے ہیں. اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو ٹاپک ہے نا خان صاحب کا اپنی وائف کے ساتھ قبر پہ جا کے سجدہ کرنا، اس کو میں 20 دفعہ اپنے پلیٹ فارم سے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں. یہ کوئی نیا ٹاپک نہیں تھا چھپا ہوا جو آپ سے ہم نے کروانا تھا. میں نے تو اسے اگلی بار ڈسکس کی ہوئی ہے 2018 میں. تو پھر آپ دوبارہ کیوں کروانا تھا؟ ننگے پاؤں جب یہ وہ دوبارہ اس لیے کہ آپ پری جیل جانا چاہتے تھے تو انہوں نے اینٹی وینم کے طور پہ یہ بات کی کہ اگر آپ پری جیل جائیں گے تو یہ سارے کیس کھلیں گے. ابھی تو اس نے یہ سوال آپ کو شاید نہیں بتایا کہ ننگے پاؤں جو مدینہ شریف پھرے اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. میں وہ لینا نہیں چاہ رہا. ہاں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا سرکار پری جیل جب معاملات آپ لے کر گئے تو انہوں نے کہا پری جیل آگے چلتے ہیں. سرکار میری بات مکمل آگے چلتے ہیں. یہ اس کے اوپر تو 6 گھنٹے لگ جائیں گے. آپ مانیں گے نہیں میں ثبوت بیٹھا ہوں. سرکار ہو جائے ثبوت آپ کہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ثبوت آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پری جیل پہ آپ جا رہے تھے ایک 1.5 سال پرانی پوڈ کاسٹ کے اوپر، تو اس میں پری جیل میں نے کسی پوڈ کاسٹ کا نام نہیں لیا. آپ کہتے ہیں تو میں حلف دے دیتا ہوں. آپ نے کہا میں حلف دے دوں، میں حلف دے دوں کہ میں نے کسی پوڈ کاسٹ کا نام نہیں لیا، میں نے کسی پولیٹیکل لیڈر کا نام نہیں لیا. آپ نے کہا ہے کہ میں
इंजीनियर साहब की जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स खान साहब के बारे में पहले की भी है, मैं उनको भी डिस्कस करूंगा। हाँ, कब? जब आपने मुझे ये क्वेश्चन फीड किया। नहीं, मैंने कोई नहीं फीड किया आपको। अच्छा सुने, अब सुने, अब सुने, मुझे फीड करने की क्या जरूरत है? मैं तो बुबांगे दोल उस वक्त बैठे थे ना। एक मिनट, अब आप रुक जाए, साहब आप पूरी बात करनी है। आप बैठे थे, सुने, अब मैं बोल रहा हूं, फिर आप इसका जवाब दीजिए। आप बैठे थे, आपने फिर जब मैंने कहा ना, मैंने कहा जी इंज किंच कि ऐ पूछना है तो पिछले स्टेटमेंट नहीं जो पूछनी, ठीक है ना, आपने उनसे फोन ले लिया, आपने मुझे कहा यार मेरी बात मुकम्मल होने देना। यही बात कर रहा हूं ना सर, ये बात मुकम्मल होने देना। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, मुझे बताएं, जब मैं अपने प्लेटफॉर्म से उस वक्त जबकि फैज हमीद का सेम पेज खान साहब के साथ था, इतना मजबूत शिकंजा था, मैं उस वक्त भी नकद करता था इनकी एक्टिविटीज के ऊपर, ठीक है, तो मुझे क्या जरूरत थी आपको कोई सवाल फीड करवाने की जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं? क्यों सवाल फीड करवाना था? चूंकि आप एक पॉलिटिकल लीडर को डिस्कस करते हुए प्री जेल मामला डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अगर प्री जेल आप जाएंगे तो फिर ये चीजें भी डिस्कस होंगी, फिर आप मजहब में ये सवाल भी डालें। ये उन्होंने आपको सजेशन के तौर पर कहा। और मैं आपको बताऊं, आप अभी ये पिछली पॉडकास्ट का हवाला दे रहे हैं, उसमें उन्होंने सिंगल आउट किया खान साहब को। मैंने राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट मैंने पेश किया ना। हमारे लिए सारे पॉलिटिकल लीडर्स एहतराम है, बस मेहरबानी करें कि मजहब को अलग रखें, अपनी सियासत में लुत्फ नहीं करें। मैं इस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ना आपकी थोड़ी सी मालूमात में इंफॉर्मेशन में इजाफा कर दूंगा। एक तो वो भाई पिछले जो बता कर गए कि इंडिया की जंग, उनको छोड़ दे। सुने एआई की वीडियो के ऊपर बात ले गए ना, एआई की वीडियो के ऊपर नहीं, मैंने कहा कि मुबैना, मैं आपके भी केस में कहूंगा मुबैना, लेकिन आप पहले फिलहाल मेरा मुकदमा क्लियर करें कि आपके पास कौन सी दलील है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब को एस्टैब्लिशमेंट ने क्या कि उससे आगे निकल आए। नहीं, सरकार नहीं, उससे आगे निकल नहीं सकती। आप उसमें क्या नहीं, सरकार उसमें से आपने कितना, आपने कहा नहीं है, आपने कहा नहीं है, मैंने कहा लोग ये दलील दे रहे हैं और मुझे यकीन आया जब मुझे क्वेश्चन फीड किया गया, बात खत्म हो गई। नहीं, ये दलील है उसकी, आपने उसका जवाब दिया। अल्लाह के बंदे, ये इस बात की दलील है कि इंजीनियर साहब को बेल इस तरीके से, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे एक मिनट, मेरे मां बाप ने तकलीफ काटी। लेट पीपल डिसाइड। एक मिनट, पीपल डिसाइड। सही साहब, इस तरह की साफत ना करें, आपको आपने जान देनी है। मैं आपसे नहीं सीखूंगा, मैंने तो आपको दीन तो सिखाऊंगा ना कि अपनी अखलाकियात की करें। सच बोला है कि जो मेरे साथ हुआ है। क्या बोला है? बात ये है कि मेरे मां बाप ने तकलीफ काटी, मैंने तकलीफ काटी। मैं कह रहा हूं, मैं खुश हूं कि आप बाहर निकले, शुक्र है कोई बाहर निकला, शुक्र है कोई तो बाहर निकला। आपने एक क्वेश्चन कब्र पे सजदा करने वाला, उसकी बुनियाद पे आपने ये डिसाइड कर दिया कि मेरे मां बाप की तकलीफ ड्रामा थी, मेरे ऊपर 295C ड्रामा थी, मोहसिन अख्तर कियानी साहब का मुअत्तल करना ड्रामा था, मेरी लाइफ को वनरेबल करना, और मैं पूरी जिंदगी के लिए वनरेबल हो गया, मुझे अदालतें छोड़ भी दें। आप इस सबको ड्रामाबाजी कह रहे हैं। डेफेमेशन सूट का किसने मशवरा दिया? नहीं, आप इसको ड्रामाबाजी कह रहे हैं। डेफेमेशन सूट का मशवरा किसने दिया? डेफेमेशन सूट का मशवरा किसने दिया? मैंने दिया ना। आपने कहा मैं माफ करता हूं, मैंने कहा क्यों माफ करता हूं? तो आपको लगता है कि जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि इनको माफ मत करना, तो मैं आपकी इस तमाम जो आपने ये सजा काटी, जबर काटा, मैं इसको ड्रामेबाजी समझ रहा हूं? नहीं, आपने भी कहा है ना कि आपको एस्टैब्लिशमेंट आपने तो फिर पूरी लाइन नहीं सुनी, आपने तो फिर पूरी लाइन नहीं सुनी मेरी। सरकार, आपने क्या कहा? मैंने तो आपको पूरी लाइन बोली, लोग ये कह रहे हैं। नहीं, लोग नहीं, आपने कहा मैं भी मान गया हूं। मैं तो माना, मैं तो माना। नहीं, आप इस बुनियाद के ऊपर वो सारी बातें मान गए। सुने, कैसे कहता हूं ये दुनिया की किसी अदालत में ले जाए कि ये सबूत होता है? ये सरकार उसी किस्म की फोटो कापियां हैं, ये ऐसे जो लोग पेश करते हैं अदालत में, जो हमारे 6 घंटे भी नहीं खत्म हो सकते। और सरकार दलील पेश करें, दलील पेश कर दी, सबूत पेश कर दिया, आपने नहीं माना, लोग नहीं मानेंगे, बात खत्म हो जाएगी। नहीं, सरकार आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया एक इस सवाल के ऊपर कि 295C सबका सब ड्रामा था मेरे ऊपर। मैंने तो नहीं कहा। तो आपने क्या कहा? मैंने कब कहा? आपने कहा मैंने कहा, हाँ सुने, मैंने कहा मैं मानता हूं बाहर निकलना। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुकदमा झूठा था, मैंने ये तो नहीं कहा कि आपने 103 दिन जो वहां पे अजियत के गुजारे और आपके पीछे बच्चों ने जो अजियत के गुजारे, उनके लिए तो आप तकरीबन खत्म हो चुके थे। आपके ऊपर लंटर डल चुका था, ठीक है, आपके ऊपर लंटर डल चुका था, खत्म हो गया कि मेरा अंदर जाना ड्रामा नहीं था, बाहर निकलना ड्रामा है। बाहर निकलना जो ड्रामा है, यानी मोहसिन अख्तर कियानी साहब को एस्टैब्लिशमेंट ने गन पॉइंट पे कहा कि ये मुअत्तल करो फैसला, आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे क्या पता, जब पता ही नहीं है तो इतनी बड़ी डॉक्टरिन क्यों खड़ी कर रहे हैं? डॉक्टरिन तो मैंने आपके सवाल के ऊपर खड़ी की। ओ यार, सवाल क्या है और रिजल्ट आप क्या निकाल रहे हैं मेरे भाई? मेरी बात सुने, तेरी भूमिका क्या थी? इससे मतलब ये रिजल्ट निकल आता है। अल्लाह के बंदे, आप दलील, आप कोर्ट में बैठे, आप कोर्ट में जाए ना, आपके ऊपर होता है। ये अब जो आप जरा दलील पेश करें कि मेरे बाहर निकलने की, ये अब जो फुप्पू वाली आपने बात की ना, ये आपने याद, आप इधर ही रुक जाए। ये आपने फुप्पू वाली एविडेंस दें मुझे, आप एविडेंस दें, आपके पास कौन सा रिटन में एविडेंस मौजूद है? मैंने कहा लोग ये कह रहे हैं। आपने कहा मैं भी सोशल मीडिया के ऊपर लोग नहीं कह रही है। आपने कहा मैं भी इसको सही समझता हूं। मीडिया के ऊपर लोग ये नहीं कह रहे। यार लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं ना, सरकार लोग तो कहते हैं, आप ये कह के लोग गलत कह रहे हैं। पूरी सुने फिर आगे चलेंगे, वरना अगर आप लोगों को आप कह रहे हैं मैं लोगों की बात नहीं समझता, हमारी पॉडकास्ट खत्म हो गई। सरकार खत्म नहीं हुई, मैं बैठा हूं, मैं पूरी रात बैठूंगा, 6 घंटे की पॉडकास्ट देता हूं। अब 2 मिनट आप साफी होने के नाते मेरे सामने वो सबूत लाना है, रिटर्न सबूत। अब 2 मिनट मेरी सुन ले। हां जी, मैं सुन लेता हूं। रिटर्न सबूत के जी मुझे एस्टैब्लिशमेंट निकाला था, मुझे भी पता चला, मुझे तो आज तक नहीं पता। सुन लेना, मैंने कहा कि लोग सोशल मीडिया के ऊपर, अब ये सुन लेना, आपने दोबारा नहीं पूछना, लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये कह रहे हैं कि आपको बाहर निकाला गया ताकि आप एंटी इमरान खान बयानिया क्रिएट कर सकें। सुन लेना, अब फिर जज्बाती हो गए। नहीं, जज्बाती नहीं हुआ, मैं इसको डिनाई करूंगा। सब्र तो कर लें, आराम से डिनाई करें। डिनाई आपने कर दिया, आपने कहा जी डिनाई कर दिया। अब पूरी बात सुन लें कि आपको बाहर निकाला गया क्योंकि बाहर आकर आप एंटी इमरान खान बयानिया चलाएंगे। मैंने कहा मुझे इसके ऊपर यकीन नहीं था। कहा मैंने कि नहीं कहा? मैंने कहा जी मुझे, आपने कहा आपको यकीन था? मैंने कहा जी नहीं, मुझे नहीं यकीन था। आपने कहा जी क्यों यकीन आया? मैंने कहा क्योंकि आपकी टीम ने एंटी इमरान खान क्वेश्चन मुझे फीड कराया, तो अब मुझे शक पड़ने लग गया, यार सच्चे तो नहीं सारे किधर है। अच्छा, शक पड़ा आपको? शक पड़ गया मुझे। ये शक को यकीन में बदलने के लिए ये क्वेश्चन नहीं होगा, आप मेरे पास वो सबूत लेके आएंगे जिसके तहत आप ये साबित करेंगे कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने अंदर से निकाला है। मैं क्यों साबित करूंगा? मुझे तो शक पड़ा। ओह, शक पड़ा तो अपने शक दूर कर लें। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, ना मुझसे आज तक किसी ने राब्ता किया, ना मुझे कोई एजेंडा फीड किया। मैं तो एजेंडा ये उस वक्त नहीं ले रहा था जब फैज हमीद का इतना कब्जा था, यहाँ पे सेम पे चल रहा था,
اس وقت نہیں میں نے لیا. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ پالیٹکس کو لچ فرائی نہ کریں, خان صاحب اپنے مخالفین کو یوں قیدوں میں نہ ڈالیں, کل آپ پہ بھی برا وقت آئے گا. میں نے تو اس وقت بھی نہیں لیا, اب میں نے کیوں لینا بھائی؟ میرا تو اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور مجھے تو پتا ہے. اور یقین کریں کہ یہ اگر آپ اس طریقے سے بات کریں گے تو لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی ہوں گے اس حوالے سے کہ آپ ایک مذہبی پیشوا کے اوپر جو خالصتاً ایک پورے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ 17 سال سے دین کا کام لے کے چل رہا ہے, جس نے ہر دور میں سچائی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, یا مجھے تھریٹ کر رہے ہیں. اگلی بات نہیں کی, یہ تھریٹ ہوتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی ہو جائیں گے مذہبی پیشوا کے اوپر. تھریٹ ہوتا ہے, اس کو یہ کہہ رہے ہیں تھریٹ کر رہے ہیں مجھے. سرکار خدا کے لیے میں نے کوئی تھریٹ کرنا ہے, یہ تھریٹ ہوتا ہے. اور سرکار یہ تھریٹ ہوتا ہے کہ میرے لاکھوں وہ یہ سوچیں گے کہ تم نے میرے اوپر یہ کر دیا, ہم ونریبل یہ تھریٹ ہوتا ہے. نہیں سرکار, لیگلی یہ تھریٹ ہوتا ہے. او سرکار ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے تو آج تک صرف مارے کھائی ہیں. میں نے اسی لیے آپ کو کہا کہ لیٹ ناٹ ڈائیو انٹو دس ٹاپک. ٹھیک ہے, میں نے ایک کوسچن فیڈ کرایا گیا, میں نے سامنے رکھ دیا. آپ کوئی ثبوت لے کے آئے ہوں گے, آپ نے بھی اسی طریقے سے جن 4-5 صحافیوں کے نام لیے ہیں, انہوں نے بھی ایک ثاقب بشیر کی جو ہے وہ ایک ہلدی کے اوپر اتنی بڑی پنساری کی دکان کھڑی کر دی, تو آپ نے بھی ایک بات کو پکڑ کے اتنا بڑا دلیل آپ نے کھڑی کر دی. میں اس کو وائنڈ اپ کروں. نہیں وائنڈ اپ کہاں سے ہونے, آپ نے وائنڈ اپ میں ایسے کر رہا ہوں کہ آپ دلیل کو نہیں مانتے لوگوں کی. ٹھیک ہے, وہ دلیل کون سی دی ہے بھائی؟ لوگوں کی دلیل جو دے رہا ہوں, لوگوں کی دلیل ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دلیل کے اوپر بات ہوگی, لوگوں کا کہنا دلیل ہے. تو لوگ سرکار کہاں کے ہیں؟ سرکار ایک منٹ, پاکستان کے ہیں, پاکستان کے لوگ ہیں, باہر کے نہیں ہیں نا. اور پاکستان کے لوگ تو یہودی ایجنٹ بھی کہتے ہیں خان صاحب کو, میں مان لوں. بھائی کون مانتا ہے ان کو یہودی ایجنٹ؟ لوگ نہیں کہتے, نواز شریف کو بھی تو کہتے ہیں. ایک منٹ رک جا, میں نے ٹیسٹ لگایا, ادھر پہنچ کے مجھے پتہ چلا کہ آپ اسی کے اوپر کھیلیں. مجھے بتا کھیلنا نہیں سرکار, کھیلیں گے. آپ مجھے کھلا رہے ہیں. ایک منٹ, آپ نے بھی کہا تھا ہم اس سے کھیلیں گے. آپ مجھے پیچھے تبدیل کر کے نا پھنسے ہوئے ہیں, ہم نے کھیلنا ہے اسے. دیکھا نا, ادھر آ گیا نا, کھیلنے کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہ کھیلنے کا لفظ یہ بڑا نارمل ہے. کیا میں آپ میری پیچھ پہ نہیں کھیلنا چاہتے, آپ مجھے اپنے پیچھ پہ لے کر جانا چاہتے ہیں. کیا میں لوگوں کے کہنے پہ خان صاحب کو یہودی ایجنٹ مان لوں؟ پیچھ کے اوپر آنا ہی نہیں چاہتا. ایک منٹ, کیا میں یہودی ایجنٹ مان لوں ان کو؟ آپ کی پیچھ کے اوپر آنا ہی نہیں چاہتا. پیچھ کی بات ہی نہیں ہے. اب اگلی بات سنیں, جب مولانا فضل الرحمان نے یہودی ایجنٹ کہا, میں واحد مذہبی پلیٹ فارم سے بات کرنے والا تھا کہ یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. بہت زبردست کیا آپ نے, ٹھیک ہے, بہت اچھا. اچھا آئی ایڈمائر. اچھا, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر عوام کے کہنے پہ جائیں, لاکھوں ماننے والے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے, اور وہ اس وقت ونریبل کر رہے تھے خان صاحب کو, یہ کہہ کے وہ کہہ رہے تھے دلیل میں خود ہوں, مجھ سے بڑی کون سی دلیل ہے, تو کیا میں خان صاحب کو یہودی ایجنٹ مان لیتا؟ اور ثبوت میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی 1996 کی وہ ویڈیو بھی پیش کر رہے تھے جس میں وہ کہہ رہے تھے ہمارا بچہ اغوا ہو گیا, اس راس چائلڈ فیملی کے ہاتھوں رشتہ کر لیا. ڈاکٹر صاحب میرے استاد بھی ہیں, میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی اسیسمنٹ تھی, یہ ان کی اسیسمنٹ تھی, ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. لیکن لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ یہ جب کہہ رہے تھے تو کیا ہم ان کے کہنے پہ مان لیتے؟ تو اس طریقے سے پھر میں جواب دوں گا. اس طریقے سے اگر لوگ میرے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کو آپ نہ مانیں جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. میں ثبوت کے بغیر نہیں. اب جب میں وائنڈ اپ کر رہا تھا کہ میں نے کہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ نے اس کو کہا کہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہو گیا نا, میں نے آپ کے سامنے چیز رکھی, آپ نے کہا ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوسچن فیڈ کیا گیا, یہ مان لیا گیا کہ کوسچن ہوا, تناظر آپ نے بھی بتا دیا, میں نے بھی بتا دیا, تو ختم ہو گیا نا. یعنی میں تو 10 منٹ پہلے اس سے آگے جا رہا تھا, آپ نے کہا نہیں اسی پہ پھنسے. نہیں, اس لیے کہ آپ نے کہا, میں نے کہا ثبوت, آپ نے کہا میرے ہاتھ ثبوت آ گیا, تو میں نے کہا کہ لوگوں کی دلیل کے اوپر چلیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اچھا انجینئر صاحب, آپ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی آپ کی, ریفرنس بھی ساتھ دیتا جاؤں گا. ایک ریفرنس آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ آپ نے ریحان طارق کی پوڈ کاسٹ میں کہا مفتی طارق مسعود صاحب کو کہ وہ اس فرقے کے اتنے سے مفتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کہا کیا طارق مسعود صاحب کے بارے میں جب مناظرے کی بات ہو رہی تھی نا, تو آپ نے کہا کہ یار مفتی طارق مسعود اس ایک اسپیسیفک فرقے کے اتنے سے مفتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ایسے بولا. دوسرا بات ایک یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا. دوسری بات آپ نے کہا کہ آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ گڑی شاؤ کے ساتھ اگر میچ کھیلے, تو آپ نے اب یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیں گی. اب ہم آگے چلیں گے. آپ کی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی جس میں آپ نے مفتی طارق مسعود کو کہا کہ آپ آ جائیں اور ساتھ اپنے مفتی تقی عثمانی کو بھی لے آئیں. ٹھیک ہے, اور اگر وہ نہیں آتے تو یہ میری شرط نہیں ہے, اور اگر وہ نہیں آتے تو آپ آ جائیں, اپنا کیمرہ مین بھی لے آئیں لائیو. ٹھیک ہے, اور آ کر بیٹھ جائیں اور بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, مفتی طارق مسعود پھر آ بھی گئے اور آپ ان سے نہیں ملے. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر بیٹھ کر سب کے بابوں کو کہتے ہیں کہ جی شاہی کوئی نہیں, پھر آپ ایک اور بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ جب تک تھوڑے آخری بابے ہوتے قبر دیتے وکٹری کا نشان نہ بنا لوں اس ٹائم تک میں کدھر نہیں جانا. سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میں تم سے مناظرہ تب کروں گا جب تم مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوا کر لاؤ گے کہ اے ساڈے فرقے دا آ رہا ہے, ایدی ہار میری ہار, ایدی جیت میری جیت. ٹھیک ہے, دوسری طرف آپ عمران ریاض کو کہتے ہیں کہ تو آ جا مناظرے واسطے, ادھر آپ یہ نہیں کہتے کہ یار اپنے صحافت کے کسی وڈے کو لکھوا کے لے کے آ کہ تیری ہار میری ہار, تیری جیت جڑی ہے اودی جیت. یہ آپ نے ساتھ ساتھ رکھنا ہے, تھوڑا سا کوسچن لمبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہاں ساتھ ساتھ آپ نے رکھنا ہے, آپ کا دماغ تو ویسے ماشاء اللہ. مفتی تقی عثمانی کی شرط لگا دینا مناظرے کے لیے. آپ کا جو بیسک ایم ہے وہ یہی, آپ کہتے ہیں کہ ان کی یہ چیزیں غلط ہیں اور یہ چیزیں ان کی ٹھیک ہیں. پھر ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو عورت, شہرت اور پیسہ ان تینوں سے وہ دور رہتے ہیں. لیکن جب آپ مناظرے کے لیے وہ آتے ہیں, ایک تو آپ سائڈ کے اوپر ہو جاتے ہیں, پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ یار انج کرو نا کہ میں ادھر سے ویڈیو چاڑ دا ہوں, تو ادھر ویڈیو چاڑ, یوٹیوب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہمیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بات پہلا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ تو پھر ویوز کی اور ڈالر کی گیم کھیل رہے ہیں کہ ادھر میں ویڈیو چاڑن لگے ہیں, ادھر تو چاڑ. ٹھیک ہے, بہ کے نہیں ساڈے کولوں ہونا, جی بہ کے کرنا ہی تو مفتی تقی عثمانی تو لکھوا کے لے کے آ. ٹھیک ہے, اب آپ نے دوسرا مثال دی کہ یہ اتنے سے جو ہے وہ فرقے کے وہ مفتی ہیں. آپ کو سمجھا یہ جاتا ہے کہ ڈیجیٹل مولوی, کہ جی آپ کی ڈیجیٹل کے اوپر آپ کی تبلیغ بہت زیادہ ہے. اس حساب سے بات کروں تو آپ کے فالوئنگ ہے 3.1.
اور مفتی خالد مسعود کی ہے 4.9, طارق مسعود کی 4.98. آپ سے بڑے ہو گئے فالوئنگ کے اندر وہ, ٹھیک ہے. یہ اتنے سی والی بات کا میں نے آپ کو جواب دیا. دوسرا میں نے تو سوال ہی نہیں آپ سے کیا. اوہ آپ نے نہیں کیا, آپ مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں. ہاں میں کھڑا کر رہا ہوں نا کہ آپ وہ بات کریں نا اس کے اوپر, ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا اور گڑی شاہ کا مقابلہ, ٹھیک ہے. تو بات ایسے ہے کہ آپ نے یہ تصور کر لیا کہ آپ آسٹریلیا ہیں, تو پھر سرکار ورلڈ کپ کے اندر آسٹریلیا اتنے ورلڈ کپ جیت چکا, تو اس کو بھی تو پھر ان کو آئی سی سی والوں کو کہہ دینا چاہیے کہ یار کینیا یا افغانستان مینو کی کھڑانتے لگے ہو, میں نہیں ورلڈ کپ جیت چکے ہیں, انہوں کو واپس سے لڑ مار کے ایک بندہ آ جائے میرے کو, میں اس دن کھیل کے ورلڈ کپ جیت لاں گا. اب بتائیں اب آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ نے کافی ساری باتیں کی. میں نے تو کہا تھا کہ یاد رکھنا ہے آپ نے, آپ کا تو دماغ ہی بڑا تیز ہے. اس طرح نہیں, آپ مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں. ہاں ہاں آپ مناظرے سے کھڑا کیا نا, آپ مناظرے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ سوال کریں میں اس کا جواب دوں گا. آپ مناظرے سے کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ آپ نے مقدمہ کھڑا کیا یہ اس طرح نہیں تھا جیسے آپ مناظرے سے کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ مجھے مناظرے کا چیلنج کس نے کیا؟ مفتی طارق مسعود کا میں نے دیکھا, آپ نے ان کو ویڈیو بنائی, وہ ادھر وہ یہ مناظرے کا معاملہ ہی نہیں تھا, وہ چیز ہی کچھ اور تھا. وہ آپ نے اگر ویڈیو دیکھی تو آپ کو پتا چلے. نہیں جواب دیتے نا آپ. نہیں میں نے تو آلریڈی جواب دیا ہوا ہے, ایسا کوئی ہے میں نہیں. تو یہاں پر پوچھ رہا ہوں آپ سے. اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو پھر آپ ورکنگ تو کر کے آئے ہوں گے. میں تو ورکنگ یہ کر کے آیا ہوں. نہیں ایسا نہیں ہوا. آپ کہہ رہے ہیں یہ سب فارغ ہے. اوہ سرکار, آپ نے ریحان طارق کی ویڈیو میں کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوا کر لے کر ایک بات کریں, میں جواب تو وہی بات کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی سے ویڈیو بنوا کر لائیں. میں سٹیپ بائی دیکھیں, آپ نے یہ 8-10 باتیں کی ہے نا, میں ایک ایک بات کا جواب دوں گا. پہلے آپ ایک بات میرے سامنے رکھیں. چلیں جی پہلے لے لیں. ہاں جی لے. آپ نے ریحان طارق کی پوڈ کاسٹ میں کہا کہ جی یہ نا اپنے بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوا کے لیں. ادھر رک جاتے ہیں, اب یہیں پہ رک جاتے ہیں. اس کا جواب میں نے اسی پوڈ کاسٹ میں دیا تھا کہ ہم مناظرے کے قائل نہیں ہیں, مناظروں سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا, یہ آپس میں ایک دوسرے سے مناظرہ نہیں کرتے. مجھ سے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو اگر مجھ سے کرنا چاہتے ہیں ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ایز اے لاسٹ ریزارٹ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مناظرے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو علماء دیوبند تو 5 لاکھ کے قریب پاکستان میں ہیں. میں ایک سے مناظرہ کروں گا, دوسرا سامنے آئے گا, دوسرے سے کروں گا, تیسرا سامنے آئے گا, چوتھا سامنے آئے گا, اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں ہے. ہاں مکتبہ دیوبند تو ایک ہے نا, وہ جو آپ نے کینیا کی اور باقی مثالیں دی نا, تو کینیا کی ایک ٹیم ہی آتی ہے نا ورلڈ کپ میں. یہ تو نہیں ہوتا کہ 50 ٹیمیں آ جاتی ہیں. تو دیوبند کی بھی ایک ٹیم آئے جو دیوبند کی طرف سے لانچ ہو, چاہے وہ ابھی تو اس سے بھی بڑی بات ہو سکتی ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش تینوں دیوبند مل کے ایک بندہ لانچ کریں, اور یہ بھی ان کی خواہش پہ, میری خواہش نہیں. اور بڑے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں تیار ہوں. مفتی صاحب آئیں, ہم اوپر بٹھائیں گے, میں نیچے بیٹھوں گا. اور اگر وہ خود نہیں آنا چاہتے اور ان کی خواہش ہے کہ میرے ساتھ کوئی مناظرہ کروائیں تو میں تیار ہوں. ان کی خواہش کے اوپر, میری خواہش نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں مناظروں سے کوئی حل نہیں نکلتا. آج تک مناظرے کے اینڈ پہ کبھی نے ایک دوسرے کی بات کبھی بھی کسی نے تسلیم نہیں کی. ہم علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں, اتنے عرصے سے ہم اسی طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس کے باوجود مناظرہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, کیونکہ 5 لاکھ لوگ تیار بیٹھے میں کہ جی ہم سے بھی مناظرہ کریں. اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا, میں آؤں گا. تو اس کا سمپل حل یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کی A ٹیم ایک ہوتی ہے, اس طریقے سے انڈر 19 ٹیم ایک ہوتی ہے, اسی نے جا کے کھیلنا ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ 20 ٹیمیں پینل میں لانچ ہو جاتی ہیں. تو ان کی خواہش کے اوپر میں نے کہا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب بڑے ہیں, وہ خود نہیں بیٹھ سکتے, تو اگر ان کی خواہش ہے تو کسی چھوٹے کو لانچ کرتے ہیں اور اس کے حق میں اپنے لیے ویڈیو بنا دیں. یہ ان کی خواہش پہ, میں نے نہیں بیٹھنا, نہ میری خواہش تھی. ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہ اگر تم یہ چاہتے ہی ہو تو چلو یوں کر لو. یہ چیز, یہ جو ویڈیو تھی کہ آپ آ جائیں اور اپنا کیمرہ مین بھی, ہاں یہ 3-4 سال پرانی بات ہے. یہ کچھ اور چیز جی جی مطلب یہ اور چیز ہے. اس میں یہ ہوا تھا, اس میں بھی میں نہیں بیٹھ رہا تھا. نادر علی بھائی جو پی فار پکاؤ ان کا یوٹیوب چینل ہے, انہوں نے کہا تھا کہ مفتی صاحب سے میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں. میں نے کہا یار فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک مکتب فکر کو لے کے چلتے ہیں. میں اس وقت کی بات کروں, اب تو ہمارے حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں اور ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اس طرح نہ کریں. پھر انہوں نے 3 مہینے بعد دوبارہ سے رابطہ کیا. اسی دوران انہوں نے ویڈیو چڑھا دی کہ جی میری نادر علی سے بات ہوئی ہے, انجینئر صاحب سے ملاقات ہو میری کروائیں گے. پھر میں نے نادر علی سے کہا کہ ٹھیک ہے یار, آپ ان کو پھر سنڈے والے دن لے آئیے گا, کیونکہ ہم سنڈے کو اکیڈمی کھولتے ہیں. سیکورٹی ریزن کی وجہ سے آگے پیچھے ہماری اکیڈمی نہیں کھلتی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, مفتی صاحب سے میں بات کر لوں گا, جیسے ہی کوئی معاملہ بنا تو میں انشاءاللہ ان کو لے کے میں خود ساتھ آؤں گا. اچانک مفتی صاحب آگے منگل کے دن, اتوار کو آ سکتے تھے, اگلی اتوار کو آ سکتے, اور ان کا ایڈمن ہمارے ایڈمن سے مسلسل رابطے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آتے ہی انہوں نے ویڈیو بنائی رات کو کوئی 2-2:30 بجے کہ نہیں میں جیل میں آ گیا ہوں تو ہم بات کر لیتے ہیں. مجھے صبح سویرے ڈی پی او آفس سے کال ہے کہ آپ لوگ کیا مناظرہ بازی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کوئی مناظرہ بازی نہیں ہے, ایک ملاقات تھی اور وہ بھی اس طریقے سے اتوار والے دن ہونی تھی. انہوں نے کہا یہ تو آپ لوگ یہاں پہ امن کی صورتحال کو خراب کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں ایسا کوئی نہیں کرنے جا رہا. تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نہیں کرنے جا رہے تو اس معاملے کو ادھر ہی ٹھپ کر دیں. اور وہ بارہ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے میں ویڈیو بناؤں. مجھے انتظامیہ کی طرف سے تھا کہ آپ نے کام نہیں کرنا. اس دوران ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ چلیں اگر وہ والا معاملہ نہیں ہوتا تو الگ سے کم از کم اتوار والے دن تک کے لیے کو, لیکن وہ رابطہ نہیں ہو سکا. وہ ایک الگ بات. میں نے پہلا فون کیا اور سرکار میں نے نادر علی کو فون کیا, بات ہی چھوڑ دیں, جو مین بندہ نہیں اسی دن نہیں, رات کو نہیں, صبح مجھے فجر کے بعد پتا چلا. اور میں نے ڈی پی او کی کال آئی تقریباً اس کے اسسٹنٹ کی 8 بجے کے قریب. رات کو وہ آئے, آپ کہاں؟ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نا, رات کو 2:30 بجے بنائی نا ویڈیو, تو صبح فجر کے بعد سامنے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. نہیں پتہ ظاہر ویڈیو بنا کے آپ کے بندے کو بھی انہوں نے ویڈیو میں لیا ہوا تھا کہ یار اے انہوں نے ایڈمن بھی ہے. نہیں انہوں نے خود ویڈیو سرکار نے اپنے چینل سے بنائی تھی, اپنے چینل سے بنائی تھی. صبح کے وقت وہ ویڈیو سامنے آئی تو فون آیا. پھر میں نے نادر علی کو فون کرنا شروع کیا. زور کے وقت اٹھے, انہوں نے کال اٹھائی. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں اس اتوار کو تو مفتی صاحب میرے پاس آئے تھے, ہم ویڈیو گیم کھیلتے رہے. انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میں منگل کو جا رہا ہوں. تو میں نے کہا یار یہ دیکھو کیا انہوں نے حرکت کی ہے, یہ تو چلے جائیں گے, پیچھے ہماری اکیڈمی سیل ہو جائے گی اس طرح کی حرکت کر کے. تو انہوں نے مجھے سوری کیا کہ یار مفتی صاحب کو میں نے ہی ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ کی ملاقات کرواؤں گا, لیکن مفتی صاحب نے کیا حرکت کی. اور اس بات کی تصدیق نادر بھائی سے آپ پوچھیں گے, وہ بارہا کریں گے. میں اپنی پوڈ کاسٹ میں بھی اس چیز کا ذکر طریقے سے کر چکا ہوں اور وہ ویڈیو بھی ان تک جا چکی ہے. ان کو پتا ہے ہمارے درمیان تو
جو بندہ تھا سینٹرل پوائنٹ، جس طرح آپ کے اور میرے درمیان جنید بھائی ہیں، اس طرح میرے اور مفتی صاحب کے درمیان نادر علی بھائی ہیں. طارق مسعود صاحب نے وہ بائی پاس کیا، مس کمٹمنٹ کی. جی سر، سنڈے کی بات تھی، ٹیوزڈے کو پہنچ گئے. ٹیوزڈے کو آئے، آپ کو کوئی کال نہیں کی، آپ سے کوئی ایڈمن نے رابطہ کیا نہ ہوا، آگے باہر کھڑے ہو کے ویڈیو، اور میں نے دیکھا، میں نے اس کا جواب پھر، اور پوری یہ سوشل میڈیا پہ کمپین چلتی رہی. بدھ گزر گیا، جمعرات گزر گئی، جمعہ گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، اتوار کو ہی میں بیٹھا اور پھر میں نے کہا یار یہ طریقہ نہیں، اگر آپ نے آنا ہے تو بے شک مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی لے آئے اتوار کو، میں تیار بیٹھا ہوں. اس کے بعد یہ وہ ویڈیو جس کا میں ریفرنس، جی یہ بات میں، اس کے بعد پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ نہیں آ سکتے تو میں آن لائن ہفتے میں 5 دن بیٹھتا ہوں، آن لائن بات کر لیتے ہیں اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی کچھ ایسا چلتا رہا، وہ بھی معاملہ پھر ٹھپ ہو گیا، وہ بھاگے. نہیں میں یہ بھاگ کا لفظ نہیں، آج کی ڈیٹ میں تو میں بول نہیں سکتا کیونکہ مفتی صاحب کے میرے اوپر احسانات ہیں، کیونکہ پیچھے ہٹ گئے. نہیں پیچھے ہٹ گئے، یا ان کے بڑوں نے ان کو کہا کہ یار اس معاملے کو چھوڑو. اور ان کی فیلڈ بھی نہیں تھی، میں دونوں میں سے ایک رہے. مفتی صاحب جو ہے نا وہ اس مزاج کے ہے بھی نہیں تھے، ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے. ان کے مزاج نہیں تھا، ان کا مزاج وہی ہے جو وہ اچھے محسوس کرنے کے لیے لطیفے سناتے ہیں، ان میں سے کئی ایک میں بھی انجوائے کرتا ہوں، اچھی مثالیں دیتے ہیں، اچھے سوشل ایشو کے اوپر وہ بات کر لیتے ہیں. تو میں اس میں کیا مناظرہ ہو سکتا ہے پاکستان میں یا جہلم میں؟ آفیشلی تو یہ بین ہے، مناظرہ ٹھیک ہے، نہیں، اور اس میں مناظرہ نہیں تھا، گفتگو کی بات ہوئی تھی کہ گفتگو کریں گے، اور میں نے اس میں بھی کہا، بلکہ اردو پوائنٹ کو جو میں نے انٹرویو دیا نا اس میں مناظرے کا لفظ تھا، میں نے کہا مناظرہ نہ بولیں، یہ کہیں کہ علمی گفتگو. ابھی جو ریحان طاری کی پوڈ کاسٹ میں آپ نے کہا کہ ویڈیو بنا کر لاؤ، یہ مناظرہ ہے، گفتگو ہے یا ملاقات ہے؟ یہ بھی گفتگو ہی ہے، اس میں 10 منٹ گفتگو کے لیے ویڈیو بنوا کر لانا کی ضروری ہے؟ مفتی طارق مسعود آپ ہی آ جائیں، تھوڑی گفتگو کرنا ہے. کیوں گفتگو ہی کرنی ہے نا، مناظرہ تھوڑی کرنا ہے، گپ شپ ہی لگانی ہے نا. اور سر وہ یہاں جیلم سے ہو کے جا چکے ہیں، 2 کلومیٹر تک نہیں آئے، ان کے علماء نے منع کیا تھا آپ نے اکیڈمی نہیں جانا. اچھا، ہاں جی، ان کو منع کیا. تو یہ آپ نے ایک طرح سے ان کو چیلنج کر دیا؟ نہیں میں نے نہیں چیلنج کیا، میں نے دیوبند مکتب کی بات کی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان کے مکتب کی، نہ کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی. میں نے انہیں کا بولا کہ وہ جا کر مفتی منیف صاحب کی بھی بات کی، وہ جا کر سنگل آؤٹ نہ کریں، مفتی منیف صاحب کی بات کہ اگر ان کو کوئی ہے تو ایسا کر لیں، ایک مہذب طریقہ ہے، تو میں تیار ہوں. اچھا، اب میں اس کے اندر ایک پہلو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہوا، جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے جاتی کی سوشل میڈیا کے اوپر آدھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب پھر وہ ورڈ نہیں یوز کرتے بھاگنے والا، ٹھیک ہے، آدھے کہتے ہیں جی تسی نہ سکے تھے، آدھے کہتے ہیں جی او نہ سکے، تو کیوں یہ ڈسٹریکشن کریٹ کی گئی؟ نہیں ہو گئی، کیوں کی نہیں گئی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا انجانے میں ہو گئی. اور دوسرا آپ نے کہا نا ڈالرز والا معاملہ یا یوٹیوب کی، آپ نے یہ تو بات کی نا کہ یار تسی ویڈیو چاڑو ادھر، میں ویڈیو چاڑ رہا ہوں، ویڈیو چاڑ دے جاندے ہیں یار، یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیو ایڈ بھی نہیں چلتا تھا بھائی، وہ تو 2023 کی پالیسی آئی ہے. اگر ڈالرز کا چکر ہوتا تو میں نے فل مانیٹائز کیا ہوتا، ایسا معاملہ نہیں ہے. اور میں مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے بھی کہوں گا کہ انہوں نے بھی ڈالرز کے لیے نہیں کیا، وہ اپنے نظریے کو درست سمجھتے ہیں، اس لیے مجھ سے علمی گفتگو یا ڈیبیٹ کرنا چاہتے تھے. میں ان کو بدنیت نہیں مانتا. ٹھیک ہو گیا. میرا ان سے جو انٹریکشن ہوا ہے نا پچھلے 1.5-2 سال کے اندر، تو 2-3 مواقع کے اوپر ایسی چیز سامنے آئی کہ میں ان کو عام مولویوں سے بہتر. ٹھیک ہو گیا. اب یہ لائن آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نہ آپ نے نہ مفتی طارق مسعود نے ڈالر کے لیے کیا، انہیں اپنا ٹھیک لگتا تھا. ہاں بالکل. اب ہم آ جاتے ہیں جرنلسٹ کے اوپر. یہ لائن آپ نے یاد رکھنی ہے. آپ کہتے ہیں عمران، ریاض اور یہ سارے صحافی جو ہیں یہ ڈالروں کی وجہ سے عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جب آپ کی باری آتی ہے، جب مفتی طارق مسعود کی باری آتی ہے، آپ کہتے ہیں اس کو لگتا ہے وہ ٹھیک ہے تو وہ کر رہا ہے، مجھے لگتا ہے میں ٹھیک ہوں تو میں کر رہا ہوں. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا نظریہ یا عمران خان صاحب کی پالیٹکس ٹھیک ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے ڈالروں سے؟ صحافت اگر آپ نے ایز اے سبجیکٹ پڑھی ہے تو صحافی کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کی لائن لیتا ہے یا صرف رپورٹنگ کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں صحافت کس چیز کا نام ہے؟ یہ صحافت نہیں کر رہے. صحافت طے کریں گے. نہیں، صحافت کے بنیادی اصول ہیں نا کچھ، ان میں سے ایک یہ کہ آپ نے رپورٹنگ کرنی، رپورٹنگ کرنی. آپ نے ایک پارٹی کی لائن نہیں لینی، رپورٹنگ آپ نے سب کی طرف سے کرنی. پاکستان میں بدقسمتی سے جو وہ اس وقت آپ کی لائن بن چکی ہے. آپ نے کہا یہ صحافت نہیں کر رہے، مثلا میں آپ کو کہوں پیرالل لے کے چلنا ہے نا، ہم نے کلیئرنس ہوتی ہے ہمیں. آپ نے کہا یہ صحافت نہیں کر رہے. مفتی طارق مسعود کی فرقے سے کتنی چیزوں سے آپ کو اختلاف ہے؟ ہاں جی ہے تو پھر وہ مطلب ادھر بھی مجھے اختلاف ہے نا، اختلاف ہونا تو اتنے ڈالر نہیں ہے، اتنے ڈالر نہیں. اوہو، یہ تو ایک فیکٹر آپ نے ڈسکس کیا نا، ایک فیکٹر ڈسکس کیا نا. بات یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہیں اور وہ شخص ثابت کر دیتا ہے کہ یہ 5 تم نے جھوٹے الزام لگائے اسی ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ سے. تم نے کہا کہ انجینئر صاحب عدت کیس پہ کیوں نہیں بولے، میں نے ڈیٹ سے بتا دیا کہ میں بولا، بات ختم ہو گئی تھی نا، مجھ سے معذرت کرنی چاہیے تھی. آپ نے یہ کہا کہ یہ عمران خان صاحب کو تو کہہ رہا ہے کہ وہ قوم سے معافی مانگے، آرمی چیف کو کیوں نہیں کہتا. اسی پوڈ کاسٹ میں نے آرمی چیف کا بھی اور نواز شریف صاحب کا بھی ذکر کیا تھا، یہ بات بھی ختم ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ اس نے خان صاحب کے ذاتی کردار کے اوپر حملہ کیا ہے. میں نے وہ یو ٹرن کی بات کی تھی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، کہیں ذات اس میں ڈسکس نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا آپ اس کو کھول کے دیکھ لیں، آپ کو غلط کسی نے فیڈ کیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ انہوں نے پوری جماعت کو ڈیجیٹل دہشت گرد ڈکلیئر کیا. میں نے بات کی تھی 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر، پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ نے ایک بات کی، اب اس کی ماڈرن فارم ڈیجیٹل دہشت گرد، اور یہ سارا معاملہ ہوا جو ڈیجیٹل دہشت گردی کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. سب کو اس کیٹیگری میں فال نہیں کیا، اب ہونا یہ چاہیے. اچھا اس کے بعد انہوں نے اگلی پوڈ کاسٹ میں نے وہ سنی، اس میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان میں سے چند لوگ، آپ نے کہا ہاں یہ ہیں. وہ بات ہو رہی تھی، غلطی ہو گئی. نہیں ایک منٹ رک جائیں، میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ منظم طور پہ فوج کو ایز اے ادارہ بدنام کریں گے تو اس میں آج بھی قائم ہوں. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ منظم طور پہ ایسے کیسے؟ سرکار جب یہ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلاتے ہیں، ٹرینڈ نہیں، اور سارے لوگ چلاتے ہیں، سرکار لوگوں کی میجورٹی کو آپ ڈکلائن کر چکے ہیں کہ لوگ تو کچھ نہیں. اب آپ ایویڈنس دیں. سرکار وہ میری جان میری بات سن لینا، ایویڈنس کیا وہ اپنے کمنٹس کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر کرتے رہے. لوگ تو کچھ بھی بولتے ہیں. سرکار ایک منٹ ہو جائے، لوگ کچھ بھی بولتے ہیں. لوگوں نے شہداء کا مذاق اڑایا، بہت غلط کیا نا، گھٹیا گھٹیا حرکت ہے. تو اب جب میں نے مذاق اڑتا ہوا دیکھ لیا لوگوں کے ہاتھوں، تو یہی تو ثبوت ہے.
تو یہ عمران یہ کوئی بند کمرے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو سامنے ہے. یہ عمران خان نے کب کہا نہیں یا یہ عمران ریاض نے کب کہا ایک یا یہ کس صحافی نے کہا کہ جاؤ جا کے شہداء کی بےروتی کرو؟ ایک منٹ مجھے یہ بتائیے ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں دور دور تک کہیں عمران ریاض خان صاحب کا ذکر یا ان کا نام لیا گیا؟ کہا کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد ڈی جی ایس پی صاحب کہہ گئے، اور آپ کو بہتر پتا انہوں نے کس کو کہا؟ ڈیجیٹل دہشت گرد. پہلی بات ڈیجیٹل دہشت گرد کا ورڈ میں نے یوز نہیں کیا تھا، دہشت گردی انہوں نے سرکار یہ ورڈ یوز کیا تھا اینکر نے کہ کیا آپ بھی اس کو ڈیجیٹل دہشت گردی سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل، میں آج بھی کہتا ہوں. تو ورڈ تو وہی ہے نا، ورڈ تو وہی ہے نا سرکار میں مستقبل میں بھی سمجھوں. گھومتے جا رہے ہیں آپ گھومتے جا رہے ہیں، ٹھنڈے ہوں، گھومتے جا رہے ہیں آپ. پاکستان کی فوج آپ پھر ادھر چلے گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی طارق مسعود اگر اپنی چیز کو آپ کو ان کی 100 چیزوں سے اختلاف ہے، وہ ڈالر نہیں کما رہے، لیکن عمران ریاض کی بھی چیزوں سے اگر آپ کو اختلاف ہے تو وہ ڈالر کما رہا ہے. لیکن آپ نے 5 چیزیں مجھے عمران خان کی عمران ریاض کی آپ نے یہ کہا تھا سے ایک دن پہلے انہیں الزام لگایا، آپ نے یہ کہا تھا کہ عمران ریاض نے ایک سیاسی جماعت کے سیاسی جلسے پہ جا کے تقریر کی تھی، آپ نے یہ کہا تھا. جی بالکل، آپ نے رجوع کیا تھا، معافی مانگی تھی آپ نے، وہ پولیٹیکل گیدرنگ تھی، ثبوت دیا تھا، خان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تقریر کی تھی آپ تقریر کی تھی انہوں نے کی تھی سامنے بیٹھے. کون سی بلا آپ بات کریں؟ وہ جو اس کے اندر تو اچھا شریف بھی تھا، اس کے اندر تو اور بھی جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے، باقی بھی اس میں شامل تھے، باقی بھی تھے، عامر صاحب کی بھی تقریر تھی، اور سامنے کون بیٹھا ہوا تھا؟ تو ابھی یہ خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا. خان صاحب جہاں پر بیٹھ جائیں گے، اگر پولیٹیکل لیڈر ہے، وہ وکالت کی حیثیت، وکیل کی ڈگری تو نہیں ہے نا ان کے پاس کہ وہ وکیلوں کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے. خان صاحب جب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بندہ سامنے آ کے تقریر کر رہا ہے تو خان صاحب وہاں پہ کس لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ وہاں پہ کرکٹ ڈسکس کرنے تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے. اگر خان صاحب وکلاء کے بار میں جا کر اسپیچ کرتے ہیں تو خان صاحب جج بن گئے تو وکیل بن گئے. نہیں سرکار، پولیٹیکل تقریر. ہاں، اگر خان صاحب کسی گیدرنگ میں جا کے کرکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں نا تو میں اس کو پولیٹیکل گیدرنگ نہیں دوں گا، کہوں گا. لیکن جہاں پہ پولیٹیکل ڈسکشن ہو رہی ہوگی نا، وہ پولیٹیکل گیدرنگ ہی ہے. چاہے کان کو ایسے پکڑیں گے ایسے پکڑیں، بات ایک ہی ہے. تو وہ تقریر انہوں نے کی ہے، اور مجھے یہ منوانے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے کہ کون سا صحافی کس کی لائن لیتا ہے، وہ سب کو پتا ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ رضی دادا جو ہیں وہ نون لیگ کی لائن لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے لیتے ہیں، بالکل لیتے ہیں. اس طریقے سے عمران ریاض خان صاحب پی ٹی اے کی لائن لیتے ہیں تو بالکل نظر آتا ہے. آفتاب اقبال صاحب لیتے ہیں، نظر آتا ہے، بالکل نظر آتا ہے. اور یہی وجہ کہ جب میں نے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں انہوں نے ان چیزوں رضی دادا کے اوپر کوئی ایک ویڈیو بنایا کہ یار کی ڈالراں دے پیچھے تسی جڑا ہے نواز شریف دا ووٹ دو عزت دیو گا دا بیان ہے سارا جڑا ہے ختم کرا کے رکھتے ہو الیکشن دے پیچھے قابل بھی نہیں چھڑیا ہے. کوئی ویڈیو جب میرے بارے میں ویڈیو ہے کہ نہیں؟ میری بات سیدھا جواب دے دے، ویڈیو ہے کہ نہیں؟ یہ ویڈیو بھی بن گئی نا، آپ کے سامنے میں نے بات کر دی. آج بنی نا، سرکار پہلے ہے نہیں ہوگی، نہیں ہے، مستقبل میں نہیں ہوگی. وہ بولے تو ڈالر کے مارے. وہ سرکار ایک میری بات سنیں، انہوں نے کہیں پر میرے خلاف کوئی کمپین نہیں چلائی، ٹھیک ہے، نہ کسی ویڈیو میں میرے اوپر جھوٹے الزامات لگائے. اگر وہ لگاتے تو جواب لے لیتے، ٹھیک ہے. میں نے بھی اس میں نہیں پڑھنا تھا. جب میرے اوپر الزامات لگے، میرے خلاف کمپین چلائی گئی، مولوی فار سیل اور یہ ساری کی ساری چیزیں چلی، ٹھیک ہے. مولوی فار سیل کیوں چلا تھا؟ وہ جب بھی ہوئی تھی وہ بات، یہ نومبر 2023 کی بات ہے، تو اس وقت یہ بات کی، اور ہر دفعہ چیز غلط ثابت ہوئی. اب بھی غلط ثابت ہوگی، مستقبل میں لوگ فیصلہ کر لیں گے. آپ دیکھیں، میں نے تو آنٹی لیما سے نہیں کہا کہ آپ آ کے میری تصدیق میں ویلیو ایڈیشن کر دیں، دیسی مرغے کا بھی ذکر کر دیں. میں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو نہیں کہا کہ انہوں نے کل کی بیٹھک میں یہ کہا ہے کہ ایک بندے کو جیل میں ڈالیں گے، وہ غصہ نہیں کرے گا، گالیاں نہیں نکالے گا تو کیا کرے گا. میں آپ کو ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ مستقبل میں مدد آ جائے گی، یہ بھی مدد آئی ہے. مجھے پتا کیا لگتا ہے اس ابھی کوئی نیا جواب نہیں کہا آپ نے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا. کس کا جواب بتائیں؟ اسی چیز کا مجھے یہ الزام لگائے گا نا کوئی، میں جواب دے دوں. آپ الزام لگا دیں گے. نہیں الزام نہیں، آپ کہیں گے تو ڈالر کما رہے ہیں، آپ کہیں گے تو صحافی بھی نہیں ہے، میری جان میں جواب دوں. آپ کہیں گے تو میں نے مناظرہ کر لیا. اچھا وہ مناظرے والی بات پوچھ لیں کہ میں نے. اچھا عمران بھائی نے پتہ کیا کہا؟ نہیں عمران بھائی کی طرف، عمران بھائی نے پتہ کیا کہا؟ ایک منٹ، عمران بھائی نے جو آپ نے کہا نا کہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، آپ ہوں ٹھیک ہے، آپ ہوں، وہ کوئی ایکس وائی زی اٹھتا ہے ٹھیک ہے، وہ کہنا یار میں عمران ریاض نال مناظرہ کرنا ہے. صرف آپ کو لیتے نہیں ہیں، آپ کو لیتے نہیں ہیں، اور بھی بڑے بندے میں بھی عمران ریاض نال کرنا ہے، میں بھی عمران ریاض نال مناظرہ کرنا ہے. عمران ریاض کے ساتھ سب نے عمران ریاض کے ساتھ ہی کیوں کرنا ہے؟ میں نے نہیں کرنا، نہ میں نے کہا تھا. ہوا یہ تھا جب انہوں نے الزام لگایا اور جواب میں انہوں نے رجوع نہیں کیا تو پھر میں نے انہیں کہا تھا. آپ نے بھی نہیں کیا، ان کا بھی یہی گلا ہے کیا کہ آپ نے ان کے اوپر سیاسی تقریر کرنے کا الزام لگایا، جبکہ جب قانون آئین کی بات ہوتی ہے وہاں پر صحافی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سارے پولیٹیکل بیٹھے ہیں. ایک بندے کو رجیم چینج کر کے نکالا گیا، وہاں پر نواز شریف آ کر بیٹھے گا، وہاں پر مریم نواز آ کر بیٹھے گی، آصف زرداری آ کر بیٹھے گی. کیوں آ کر بیٹھیں گے؟ کیوں آ کر بیٹھیں گے بتائیں آپ؟ یہ ایک چیز کو انہوں نے پکڑا، اس کو بھی میں نے کہا یہ پولیٹیکل گیدرنگ ثابت ہوتی ہے. میری بات اور انہوں نے 5 الزامات لگائے. میں کہہ رہا ہوں بس پھر وہی الزام والی ہوگی نا، آپ نے کہا میرے اوپر لگا، انہوں نے کہا میرے اوپر لگا، میں بھی ٹھوک دیتا. ایک منٹ چلے، جب مولوی بھائی کے اوپر آیا، جب مولوی بھائی کے اوپر آیا آپ نے کہا نہیں یار ڈالر نہیں کماتا ہے، کماتا ہے. میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں فار دا سیک آف آرگومنٹ. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان وکیلوں میں ایک ہی پولیٹیکل لیڈر بیٹھا ہوا تھا خان صاحب، اور جو صحافی بھی کر رہے تھے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریریں کر رہے تھے، اس کے باوجود یہ ایک سیاسی جماعت کا جلسہ نہیں تھا. فار دا سیک آف آرگومنٹ میں مان گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس ساری چیزوں کے باوجود آپ کہتے ہیں وہ سیاسی جلسہ نہیں تھا، میں مان گیا. میں آن کیمرہ، ان کیمرہ نہیں، آن کیمرہ عمران بھائی سے ان کے ان دلائل کی روشنی میں، ان کی ڈاکٹرن کے مطابق کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ رجوع کرنے لگے اگر مگر کے ساتھ. ایک منٹ نا، جب صلح ہوتی ہے اگر مگر کے ساتھ نہیں ہوتی. ایک منٹ، میری ان سے کوئی ناراضگی نہیں، چلے میں نے تو جیل سے نکلنے کا شکریہ ادا کیا یار، انہوں نے بہت آواز آپ کے لیے اٹھائی. اور پھر آپ کو یاد ہے جب آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس دن آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا انہوں نے آپ کو کال کی تھی اور میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا.
انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ علی بھائی میں اپنے گارڈز بھیج دوں آپ کو, یاد ہے آپ کو؟ میں نے اس کا ذکر بھی کیا. ہاں سنیں نا. تو پھر ایک بندے دی اچھائی بڑائی چھاڑ کے میرے پر یہ الزام لگا دیا, آپ یہ ڈالری ہو گیا, زیادتی نہیں. ایک منٹ رک جائے, اس رک جائے, آپ ان کے ریپ بن گئے ہیں. یہ تو بھائی نے مجھ سے باتیں کی, آپ کر رہے. اچھا میں اس کا کب سے انتظار کر رہا تھا. ابھی پہلے میں بناؤں عمران بھائی کا, ابھی آپ مجھے پی ٹی آئی کا بھی بنائیں گے, ابھی آپ مجھے اور بھی بنائیں گے. چلیں آگے چلیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ہیں, رجوع کر لیں, بات ختم کریں. میں نے بتایا نا کہ آپ نے باوجود اس کے کہ اس میں صرف ایک پولیٹیکل لیڈر بیٹھا تھا, تمام صحافی اسی پولیٹیکل لیڈر کے, مریم نواز, نواز شریف, آصف زرداری کی غلطی ہے کہ رجیم چینج میں عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں جا کر بیٹھا. یہ ٹاپک الگ ہے, نہیں ٹاپک الگ ہے, وہ بھی کیسے الگ ہے. ڈاکٹرائن کھڑی کرنی ہے تو پھر پلر پورے کھڑے کرو. سرکار اپنی مرضی کا ایک پلر نہ کھڑا کر دیو. میں نے مخالفت کی تھی اس رجیم چینج کی, آپ کو میں وہ بھی کلیئر کرتا ہوں. میں نے اس کی بھی مخالفت کی تھی, میں نے ثاقب نثار صاحب کے ڈیسیژن کے ذریعے پرائم منسٹر کے ہٹانے کی بھی مخالفت کی تھی. میں تو کہتا ہوں کہ 5 سال اسمبلیوں کو پورے کرنے چاہیے. اب وہاں جائے اس کے اوپر بھی باوجود اس کے کہ اس میں خان صاحب تھے, صحافیوں نے ساری اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریریں کی, سارے وکلاء نے کی, اس میں یہ کی, اس کے باوجود آپ کہتے ہیں وہ سیاسی جلسہ نہیں تھا. میں نے مان لیا, آپ کے کہنے پہ مان لیا, ٹھیک ہے. اور اسی بنیاد کے اوپر چونکہ میں نے یہ مان لیا آپ کے کہنے پہ, میں آن کیمرہ عمران ریاض بھائی سے معذرت کرتا ہوں. اب وہ جو 5 الزامات انہوں نے لگائے ہیں انہیں کہہ کہ وہ بھی معذرت کریں. میں نے کہہ دیا آپ بھائی ہیں, نہیں آپ نے بھی جانا ہے نا, مجھے کیوں آپ وہ بیچ میں بنا رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ٹیگ لا دینے نے, تو میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے آپ کو اپنے گارڈز بھی آفر کیے تھے. میں پتہ کیا ذکر کیا یار, میں نے ویڈیو میں ذکر کیا, آپ بہت پیارے انسان ہیں, ٹھیک ہے, یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں. سنیں میری بات, سنیں عمران بھائی سے آپ فون, میں کہتا ہوں نا, سن تو لیں پوری بات تو سن لیں, بہت جذباتی ہو جاتے ہیں آپ بہت زبردست انسان ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کی جتنی میں نے رسپیکٹ دیکھی ہے یہ علماء کے اندر میں نے بہت کم لوگوں کی دیکھی ہے, اور اسپیشلی پڑھے لکھے لوگوں کے اندر, ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں یہ دینا چاہیے آن ریکارڈ کے نہیں. ابھی جب میں آیا نا تو آپ کے 3 سے 4 اسٹوڈنٹس مجھے کچھ اوپر ملے کچھ نیچے ملے. ان کا پوڈ کاسٹ ہے, میں کہا میں کہا دیکھو کی بنتا ہے. انہوں نے کہا نہیں مرشد دینی ساڈے ہی نے, لیکن پولیٹیکل انہاں نال ساڈے اختلاف نے. اور ابھی یہ بعد میں بھی بات ہو رہی تھی یہاں پر, ہاں سنیں نا, یہاں پر آپ کے بندے جذباتی بھی ہو گئے تھے یہاں پر نا, آپس میں وہ آپس میں لڑنے لگے تھی. پولیٹیکلی کس کے ساتھ ہے, کون؟ ایک بندہ عمران خان کے ساتھ تھا, دوسرا عمران خان کا اینٹی تھا, اور وہ عمران خان کا اینٹی وہی تھا, یہ ابرار تھا جو آپ کے ساتھ ہو رہا تھا. ادھر گیا وہ بھائی, اچھا ٹھیک ہے, ابرار تھا وہ, اچھا نہیں آپ ہیں ابرار. ہاں یہی ہے جنہیں میرے سوال کیا تھی. آپ کو پرو عمران کی بات سنیں, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, آگے آپ کی مرضی ہے, میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پہلے ایک مکو ٹھپ لو. کیڑا مکو, سارے مکو ٹھپے گئے, ٹھیک ہے نا. آپ آئی ڈونٹ نو آپ کو سمجھ میں آتی ہے, میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو لوگ اتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کچھ ٹائم کے لیے پولیٹیکل بیٹ سے دور ہو جائیں. اور سرکار میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں, میری جان میں آپ نہ بات کریں, نہ سپورٹ کریں عمران خان کی, نہ سپورٹ کریں مریم نواز کی, نہ سپورٹ کریں بلاول کی. آپ کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیں. آپ دیکھیں, آپ نہیں ہیں سائڈ پہ نا, 4 مہینے سے میں سائڈ پہ تھا, اور میں نے اپنی ذکر نہیں کیا, یہ پٹی صاحب نے سوال پھینکا. 4 مہینے سے سائڈ پہ تو رکھا گیا نا, نہیں جیل کے باہر. خدا دا نام مجھے پتہ ہے, آپ اپنی مرضی سے جیل میں گئے تھے. کیا اپنی مرضی سے جیل میں گئے, وہ تو ڈیٹین ہوا تھا, وہی تو کہہ رہا ہوں, رکھا گیا نا 4 مہینے, تو سیاست تو دور اندر پایا گیا نا, تو ایسے ہی ہے اندر ڈالا گیا کہ آپ ہی گئی سی یار, مینوں پا دیو. نہیں ڈالا ہے, ڈالا گیا نا, 4 مہینے آپ کو اندر ڈالا گیا. میری یہ ریکویسٹ ہے, اور میں یہ ریکویسٹ آپ کو اس بیس کے اوپر کر رہا ہوں کہ میں نے جب کوشچن کیا نا اس کے اندر, بس نہ پوچھیں. کس کے اندر؟ اپنے فیس بک پیج کے اوپر, اپنے ٹویٹر پروفائل کے اوپر. ایک ٹائم وہ تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا بات ہوتی تھی نا, لوگ کہتے تھے کمال, اور ایک ٹائم میں نے ایسے صرف اسٹیٹس ہی ڈالا, کہ پوڈ کاسٹ کینسل ہو گئی ہے, تفصیلات تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. وہ نس گئی, وہ پج گئی, اور ڈر گیا جی مرزا. کیوں ایسا آپ کے بارے میں, آپ تھوڑا سا دور ہو جائیں, ڈسٹنس رکھ لیں, ڈسٹنس رکھ لیں. نہیں, ہمیشہ دو رائے رہے گی, ڈسٹنس رکھ لیں, ہمیشہ دو رائے رہے گی, ڈسٹنس رکھ لیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کو خوش کریں, آپ کی مرضی ہے. دیکھیں یہاں تو پرائم منسٹر صاحب کو خوش کرنے کی میں نے کوشش کرتے ہیں تو باہر ہو جاتے ہیں. اس کو لمبا نہ لے کر جائیں, اگلا سوال کیا ہے, ٹھیک ہے, میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کچھ پولیٹکس سے دور رہیں. اس کو میں ریبٹل بھی کروں, یہ میرا بڑے بھائی کی ریکویسٹ ہے, اس کو میں ریبٹل کروں. ایک خاص پولیٹیکل جماعت جس کو یہ زوم تھا, اردو میں زوم اور عربی میں زام, مطلب بھی دس دیو, مجھے نہیں پتا, یعنی جس کو یہ گمان تھا اور بڑا پراؤڈ تھا کہ ہم جس کی ٹرولنگ کرتے ہیں اس کو فارغ کر دیتے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ایسا ہوا, میرے ساتھ 3-4 دفعہ کیا اور بڑا بھیانک کیا, اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نکالا کہ ہماری دعوت کا کام اور پھیل گیا. اس کا گل ہے نا, کوئی منے یا نہ منے, تو اس کا مطلب قاسم علی شاہ مان گے, تسی مان دے نہیں. سرکار اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے, اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد, ٹھیک ہے. اچھا اب میں وہ بھی ایک بات کلیئر کر دوں, ایک بات رہ گئی تھی, ابھی پوڈ کاسٹ رہتی ہے, جلد بازی نہ کریں, اکٹھے کلیئر کر دیجیے گا اینڈ دے وچ. ایک بات رہ گئی تھی, آپ نے کہا تھا نا 3.1 ملین سبسکرائبر اور 4.9 ڈیجیٹل مولوی کے حساب سے تو تگڑے ہیں. سن لینا, آپ ذرا ویوز میں جائیں, 1500-2000 ویوز, اس سے اوپر نہیں جاتے. پھر 1500-2000 ویوز. میں تو نمبرز کی بات کر رہا ہوں. نہیں, نمبرز ویوز مولوی سے بڑا ہے نا, ڈیجیٹل مولوی سے بڑا ہی ہے نا. اچھا اب اگلی بات سن, مطلب یہ ہے, ایک منٹ, اچھا ادھر تک ہی سن لو, ادھر تک ہی سن لو, ادھر تک ہی سن لو, سن لو, ایک منٹ میں سنتا ہوں. اردو پوائنٹ کے سبسکرائبر کتنے ہیں؟ میرے خیال میں 10 کے قریب, اور ویورشپ مفتی طارق مسعود کے 1500 سے بھی کم. لو سامو چکو باہر کٹو, اچھا ہونے کٹو, یہ 1500 تو زیادہ ہوئے, پھر 1500 2000 ہی ہے نا, 2500 3000 4000 یہ ہے نا. اے ہن میرے لیے دیکھنا کتنے جاندی ہے, میرے لیے دیکھنا کتنے جاندی ہے, ہونے کٹ لیندے یار. کٹو, یہ کیڑی گل ہو گئی ہے. اردو پوائنٹ 10 ملین سبسکرائبر, آلموسٹ 9 پوائنٹ سمتھنگ نے. ہاں میں بتا ڈائمنڈ بٹن آنا ہے, ذرا منو دسو پچھلے ہفتے دا پورا ریکارڈ دسو. آ جاؤ جی میرے نال. یہ اب ہم ایک دن پہلے پہ جائیں گے کیونکہ لیٹسٹ جو سٹیٹس ہیں وہ اپڈیٹ ہونے میں ٹائم لگ جاتے ہیں. آ جاؤ میرے نال. 8 گھنٹے پہلے ویڈیو لگی 16000 ویوز, 21 گھنٹے پہلے لگی 1600 ویوز,
23 घंटे पहले लगी 14,000, एक दिन पहले लगी 7500, एक दिन पहले लगी 2,56,000, एक दिन पहले लगी 18,000, एक दिन पहले लगी 3400, एक दिन पहले लगी 50,000। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, 1500 ਤੇ ਵੜ ਗਿਆ ਜੇ। ਲੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 1500 से काट के दिखा, मैं 2 लाख भी काट के दिखाते, मैं 40,000 भी काट के दिखाते, मैं 50,000 भी काट के दिखाता। अब मैं आपको इसकी लॉजिक समझा देता हूं, सुन लो लॉजिक। मुझे लॉजिक की जरूरत नहीं, मैं लॉजिक समझाना ना, ਤੁਸੀਂ कहना लो फड़ो फिर, मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ बताता हूं। आपने 7500 भी बताया, आपने 3400 भी बताया, लोगों का इंटरेस्ट है ना, लोगों का इंटरेस्ट है। मैंने 2.5 लाख भी तो बताया, मैंने 50,000 भी तो बताया ना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ना कि 1700 है, 7500 है, ये आपने व्यूज बताए, और सब्सक्राइबर कितने हैं? 10 मिलियन है। 10 मिलियन। अच्छा, अब हमारे 3.1 मिलियन है। ऑफिशियल चैनल खोलें, उसकी व्यूअरशिप की जरा रेशियो प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना शुरू करें, तो आपको सब्सक्राइबर्स को रिलेट करने अगर व्यूज के साथ, तो आपको एक वाज़ेह फर्क। मैं देना जवाब देता, आपको एल्गोरिदम का शायद नहीं पता, मैं आपको एल्गोरिदम भी समझा देता हूं आज। हालांकि मैं, और सर सुन लो, मैं कंप्यूटर साइंस की थी, मास्टर कंप्यूटर साइंस की थी, और मैं मेरे ख्याल में शायद दूसरा तीसरा शायद पाकिस्तान में बंदा हूंगा जिसने जाके यूट्यूब सीखा भी सिंगापुरी था, उन्हीं से जाके सीखा। तो एल्गोरिदम का भी बताएं। एल्गोरिदम का मैं आपको ये बता देता हूं, मैं उलमा को भी बताएं। जब एक वीडियो लगती है, ठीक है, मेरा जो प्लेटफॉर्म है वहां पर मैंने ये भी दिखाना है कि एक औरत बैठ के चने भून रही है, मैंने वहाँ पर ये भी दिखाना है कि सीसीडी ने बंदे मार दिए हैं, मैंने वहाँ पर ये भी बताना है कि औरत ने होटल खोल लिया, और वहाँ पर ये भी बताना है कि मरीम नवाज ने सुथरा पंजाब बना दिया, इमरान खान ने जलसा कर दिया। कंबाइन हो गया, क्या हो गया? कंबाइन हो गया, 10 मिलियन लोग आ गए। किसी ने फॉलो किया यार ये इमरान खान की न्यूज़ देता है, किसी ने फॉलो किया ये मरीम नवाज की देता है, किसी ने कहा यार ये जो खातून की वुमन इंपावरमेंट की वीडियो देता है, किसी ने कहा टेक्नोलॉजी की देता है। अब मैंने एक वीडियो लगाई टेक्नोलॉजी की, मेरे पास 10 मिलियन में से सब्सक्राइबर हैं, 2 लाख फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से वो 10,000 लोगों को शो करता है, और उसमें से 1600 लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है, तो मेरे व्यूज़ कम ही आएंगे 10 मिलियन के हिसाब से। आपका है पर्टिकुलर नीच कि आपने बात ही दीन इस्लाम के ऊपर करनी है, तो जितने भी लोग आए ने वो इस्लाम को ही फॉलो करके थोड़े चैनल, हाँ वही दीन ही है ना सर। आप वहां पर ये तो बात नहीं ना कर रहे, आज मैं आपको बताऊंगा फलां जगह के ऊपर होटल खोली, आपने बात इस्लाम के ऊपर ही करनी है ना। टॉपिक वही है, जिस तरह स्पोर्ट्स एक टॉपिक है, बिल्कुल ठीक है, मेरे पे स्पोर्ट्स भी लग रहा है, मेरे पे इंफोटेनमेंट भी लग रही है, मेरे पास एंटरटेनमेंट भी लग रही है, मेरे पास वुमेन एम्पावरमेंट भी लग रही है, कुकिंग भी लग रही है, ठीक है, रोड शो भी लग रहे हैं, आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। दसो हुण फिर फड़ो फिर दियो जवाब, मुफ्त नहीं देते डॉलर कमाए इसके ऊपर बड़ी ये आपने ये एआई को आप और मैं नहीं डिस्कस कर सकते अली भाई, मेरे भाई रुक जाए, हम नहीं डिस्कस कर सकते। सरकार आप जरा टॉप की मेरी 20 वीडियोस निकालें और बताएं, सिर्फ 2 सेक्स के टॉपिक के ऊपर। और सरकार रुक जाए, पहले करिए मुश्किल नहीं अली, ओए सही साहब देखें, किसी शख्स ना डिस्कस करेंगे एआई, ये आपकी मेरी समझ से बाहर है, ये जिन्होंने बनाई है ना, सुन ले अली भाई, सुन ले अली भाई, ना जिद किया करें, नहीं ये जिन्होंने बनाई है ना, बात कर ली ना मेरी बात। अच्छा सुने, ये जिन्होंने YouTube ने आज से जब ये शॉर्ट्स वाला सीन शुरू हुआ ना, इन्होंने YouTube ने एल्गोरिदम चेंज किया क्योंकि टिकटॉक ने आके इनकी बंद कर दी सारी व्यूअरशिप, तो इन्होंने शॉर्ट्स लेकर आए, ठीक है। अब जब इन्होंने ये शॉर्ट्स लेकर आए तो इन्होंने उसको एआई बेस चला दिया एल्गोरिदम को, तो आज तक इन्होंने समझ नहीं आ रहा कि चले वो गलत बात है। सही साहब, ये जो इन्होंने बात की ना, बात गलत है। एक मेरी बात सुन लेना, मैंने आपकी बात सुनी ना, मास्टरबेशन के हवाले से उसका गुनाह और इलाज, एक ही वीडियो है, एक सेक्स के ऊपर और वीडियो है, ये 2 वीडियोस हैं। आप टॉप की 30 वीडियोस निकालें, कई मिलियंस के व्यूज हैं, उनमें सिर्फ 2 ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। डिस्कस किसको किया? दीन को किया, इस्लाम को किया ना? हाँ, इस्लाम को किया, तो मैं यही तो मैं कह रहा हूं, आपकी पर्टिकुलर नीच है, आप बोले थे ना पर्टिकुलर नीच है आपकी। एक मिनट, ये न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है ना, ये जरा मुझे पहली 30 वीडियो में से ये 2 है ना, जरा मुझे तरतीब से बताते हैं, मुझे दे दे, उधर क्यों दे दिया, मुझे दे दे। हां जी, पहला टॉपिक पढ़े, अब मेरे से सुन ले आप, सुन ले पहले मेरे से, ये भी पढ़े ना आपने, ऐसे ऐसे करके तो ठप्पे मारे हैं, ये वो ऑन कर उनके। पहली वीडियो है मुश्त जनी का गुनाह और उसका इलाज, दूसरी, तीसरी है, नहीं एक मिनट रुक जाए, दूसरी हाँ क्या, दूसरी तो दूसरी के ऊपर जा रहा हूँ ना, दूसरी के ऊपर जा रहा हूँ, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? ओ यार मुंह से गलती हो जाती है, पहले दूसरी रहा हूँ, उधर लिखा हुआ 3, 3 लिखा हुआ उधर, 3 सुन्नत वजीफे मुसीबत व परेशानी से निजात के लिए, ठीक है। आगे फिर तीसरी वीडियो है ओरल सेक्स का मसला, बीवी का दूध पीना, थल्ले नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगली वीडियो के ऊपर नहीं पढ़ा जा रहा, आगे है प्रैक्टिकल नमाज वितर जनाजा, आगे है कब्रों पर फूल और चादर डालना, आगे डॉक्टर जाकिर नाइक पर फतवा, आगे सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कातिल कौन, ठीक है। तो इस्लाम ही है ना, ओहो मैं आपको बता रहा हूं, आपने इस्लाम ही है ना, इस्लाम ही है ना। वीडियो सेक्स पे आई और आपने कहा इस वजह से व्यूज आ रहे हैं, नहीं है ये, मुझे ये देखा ना, सरकार आगे चलते हैं, गलत ले जाते हैं ना, सरकार आगे लेके जाए, इस तरफ हम भी फिर खेलना शुरू कर दें फिर पीछू, ये बहस नहीं बनती है। मैंने आपको कहा कि टॉपिक क्या था, मैं कह रहा हूं इस्लाम है, ये जो मुश्त जनी डिस्कस की हुई है इस्लाम का, आपने बताया ना इस्लाम में क्या है, ये सारे टॉपिक, ये जो सेक्स आपने ओरल सेक्स डिस्कस किया हुआ है इस्लाम के अकॉर्डिंग ही बताया ना, ये बहस है यही, मैं कह रहा हूं आप एक पर्टिकुलर नीच के ऊपर बात कर रहे हैं जिसकी वजह से अब आप ज्यादा है। एक मिनट, अब आप बाकी जो बड़े बड़े उलमा है ना, तकी उस्मानी साहब का ऑफिशियल खोलें, आपकी वीडियो लगी 5 दिन पहले, 3 दिन पहले, मेरी रोजाना 8 वीडियो लगती हैं। अच्छा ठीक है, ऑडियंस बेस, मैंने उसको उस एंगल में नहीं लेकर, मैं आपको सिर्फ ये बताना, क्योंकि मैं तो ऑडियंस लॉजिक क्लियर कर रहे हैं, आप कहते हैं लो फड़ो, मैं फिर वापस नहीं पढ़ बताया था, ठीक है कि अच्छा अगले सवाल पे चलते हैं, ये फारिग हो गया। उलमा किराम के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके अगेंस्ट उनकी व्यूअरशिप देखें तो ना होने के बराबर है, ठीक है इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तो व्यूज दे हिसाब ना चलना है, सरकार नहीं ना, मैं आपको बताने नहीं चाहता, टॉपिक खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, आगे चलें बस, आप फिर उसको छोड़ रहे हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा, वो है टिकटॉक लाइव।
टिक टॉक लाइव के ऊपर उसकी इंपॉर्टेंस भी आपको बताऊंगा, आपको बल्कि मेरे से ज़्यादा बेहतर पता होगा। अच्छा ठीक है, टिक टॉक लाइव के ऊपर ये होता है अली भाई कि औरतें बैठी हुई हैं, लड़कियां बैठी हुई हैं, पाकिस्तान की बैठी हुई हैं, माएँ बेटियां बैठी हुई हैं, कोई क्लीवेज दिखा रही है, कोई ठुमके लगा के दिखा रही है, कोई डांस कर रही है, और फिर साथ एक हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े जो टिक टॉकर हैं, यूट्यूबर हैं, वो बैठे हुए हैं। और एक तो जो टिक टॉकर है उसने अभी चैनल भी बनाया, अच्छा, साढ़े वज़ीर इत्तलात ने वो इफ्तिताह भी किया है, ठीक है। अच्छा हाँ, अब वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं पनिशमेंट, मैच लगेगा आपका और मेरा, ठीक है। अब मैच क्या लगना है, आप लड़की हैं अगर, तो आपको मैं कोई भी सज़ा दे सकता हूँ। अगर आप हार गए तो मैं आपको कहूँगा कि उतार दो कपड़े, आपको उतारने पड़ेंगे। मैं आपको कहूँगा घूम के दिखा, उल्टी होके दिखा, क्लीवेज दिखा, डांस करके दिखा, आपको करना पड़ेगा। अब इस सब के दरमियान में होता क्या है, इस सब के दरमियान में ये होता है, अच्छा कुछ ऐसे हैं जहां पर लोग वैसे ही बैठ के बात भी कर रहे हैं, लड़के लड़के भी बैठे हैं, वो भी एक दूसरे को चैलेंज, बड़े अजीबो गरीब किस्म के, क्योंकि आपने इंटरेस्टिंग बनाना है ना उसको, वरना लोगों ने तो देखना नहीं है। अब उसके ऊपर एक बंदा आता है और वो कहता है कि एल फड़ 1 लाख रुपए का शेयर, अच्छा, आप और मैं बैठे हैं, XYZ कोई बंदा आया, उन्होंने कहा लो जी अली भाई 1 लाख तोड़े ली, लो जी अली भाई 2 लाख तोड़े ली, लो जी अली भाई शेयर है वहां पर एक, अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे उसकी एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, 2 लाख है 1 लाख है कितनी है, कहना लो जी अली भाई 1 2 3 10 शेयर तोड़े ली, 10 लाख रुपया तोड़े हिस्से आ गया, ठीक है। कोई पता नहीं है पैसा कहाँ से आ रहा है, कोई पता नहीं स्मगलिंग का पैसा है या क्या है। पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये कमाई हलाल है कि हराम है? ये तो जुआ है जी, 100% हराम है, और बेहयाई के साथ जो चीज़ लेट हुई है वो तो वैसे ही हराम है। मुशरिकीन अरब भी अपनी औरतों से बुराइयां करवाते थे और उसकी कमाई खाते थे, अल्लाह ताला ने उसे भी कंडेम किया। और सूरत नूर तो है ही सेक्स डिसिप्लिन के ऊपर है, उसमें तो यहाँ तक आया कि जो लोग चाहते हैं ना कि मुसलमानों में बेहयाई फैल जाए, तो दुनिया की जिंदगी में उनके लिए रुसवाई और आखिरत में दर्दनाक अजाब है ऐसे लोगों को। तो कमाई तो हराम है इनकी, और दुनिया और आखिरत में अजाब अलग से होने वाला है, क्योंकि ये बेहयाई फैला रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत नहीं, वो ये कहते हैं कि अगर उसको जब पता है कि मैंने उसको पनिशमेंट देनी है तो तू ना आ, तू नहीं, वो कहते हैं वो पैसे कमाने आ रही है, उसको पता है कि मैंने ये कराना है तो तू ना नहीं, वो तो अपनी एतबार से मुजरिम है ही है। ये जो मुसलमान है इसे तो पता है ना कि मैं कौन सी शरी बात किसी के साथ कर सकता हूं। शरी ये डिमांड करना, बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम ने किसी बेवा औरत के घर ना महरम को रात गुजारने से मना किया, उसके घर में भी। क्यों? वो बेवा औरत है और एक मर्द ना महरम उसके पास रात गुजारता है। इसी तरीके से नबी इस्लाम ने सही बुखारी में है कि एक औरत को दूसरी औरत के सामने भी बरना होने से मना किया। तो उसको तो पता है मैं क्या काम करवा रहा हूं, तो वो तो गलत काम कर रहा है, वो तो गलत काम कर ही रही है। ये जो करवाने वाला है ये भी तो मुजरिम है जी। अच्छा हाँ जी, तो ये कमाई हराम जी, कमाई भी हराम है, इनकी एक्टिविटी भी हराम है, और दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला के अजाब का मुस्तहिक होने वाले हैं। और जितने लोग इसमें बीच में आके हिस्सा ले रहे हैं ना और इसको एंजॉय कर रहे हैं, वो भी गिफ्ट दे रहे हैं, वो जी वो भी गलत है, जाहिर है हराम है। अच्छा एक चीज समझ में नहीं आती, मुझे आप जितने मर्जी अच्छे लगे, मैं पागल हूं, मैं आपको 10 लाख रुपए का दे दूं, ऐਵੇਂ ही खामखा अली भाई बैठे हैं, फड़ लाख शाम को आपका 20 लाख रुपए बन गया। नहीं, जाहिर है पीछे कोई ऐसी चीज होगी ना। अब ये पैसा फिर शिफ्ट किया जाता है पाकिस्तान में डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर, किसी ने प्रॉपर्टी का बिजनेस किया, किसी ने चैनल का बिजनेस किया। नहीं वाइट तो पहले ही है ना, टिकटॉक ने अपनी परसेंटेज काट ली, टैक्स काट लिया, तो मैं अगर टिकटॉक लाइव कर रहा हूं, मेरे पास आ गया, अब मैंने शोरूम बना लिया, मैंने प्रॉपर्टी का, लेकिन आपको गिफ्ट मिला ना, वो हाँ मुझे आपने अर्न नहीं किया। हाँ मुझे गिफ्ट मिला, पीछे से वो स्मगलिंग का है क्या है ये नहीं मुझे पता, और जो गिफ्ट का प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे जो मैं शोरूम पे प्रॉपर्टी सारा बना रहे हैं, ये हलाल है कि हराम? और ये इसी तरीके से कि कोई शख्स गटर के पानी से वजू करना शुरू कर दे और गुस्ले जनाबत उतारना शुरू कर दे, ये तो वही चीज है। और पलीद कर रहे हैं अपने आप को, गुस्ले जनाबत क्या उतरना है, उसका बाकी जिस्म भी हकीकी निजासत के अंदर मुब्तला हो गया। और ये इस तरीके से चेन चलनी शुरू हो जाएगी। सही मुस्लिम में हदीस है कि एक प्रांगदा हाल में शख्स अपनी बाजू फैला के कहता है या रब या रब या रब, और उसकी हालत ऐसी है कि बाल बिखरे हुए हैं, कपड़ों के ऊपर उसके मैल है और सफर के आसार उस पर दिखाई दे रहे हैं कि उसको देख के लोगों को तरस आ जाए। लेकिन वो इस हाल में अल्लाह को पुकार रहा है कि उसका रिस्क हराम का है, उसके कपड़े हराम के हैं, हराम की खुराक से वो परवान चढ़ा है। अल्लाह ऐसे की दुआ क्यों कर सुनेगा कि जिसका बिल्टअप हराम के ऊपर हुआ है। रिस्क हलाल इज द लिटमस टेस्ट ऑफ ईमान। अगर रिस्क हलाल नहीं है ना तो बाकी सारी चीजें फारिग हैं आपकी। तो ये जितने लोगों ने कमाई की है जी जाहिर है हराम है। और आपको मैं और भी, और ये रॉकेट साइंस नहीं, इनको भी पता है, जानबूझ के कोई आंखें बंद कर ले, उन्होंने सुना ना हो, ठीक है, इसलिए मैंने पूछा। अब तो ये हो रहा है कि एक घर की 2-2 3-3 बहनें बैठ रही हैं। मैं और सुने, मैं मर्दों से पूछूंगा कि वो किधर है, और सुने, वो मास्क लगा के बैठ जाती हैं क्लीवेज निकाल के, वो कहते हैं साडे मुंह तो है ही नहीं, हमें तो किसी ने पहचाना ही नहीं, पैसा तो आ गया। गलत है, जाहिर है हराम है। औरत की तो आवाज का भी पड़ता है, और इस तरह औरत का इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा लेना ये तो सराहतन कुरान और सुन्नत की तालीमात के खिलाफ है। कुरान में तो आया कि मुमिन मर्दों से कहो कि अपनी निगाहों को नीचा रखें सूरह नूर में, और मोमिना औरतों से भी कहो कि अपनी निगाहों को नीचा रखें। हत्ता कि उम्महातुल मोमिनीन जो हमारी माएँ हैं, जिनसे हम नऊज़ बिल्लाह को नेगेटिव चीज गुमान भी नहीं कर सकते। सूरह अज़ाब में आया कि नबी की बीवियों, अगर नबी इस्लाम की गैर मौजूदगी में कोई आता है मर्द, तो पर्दे में उनके साथ आपने गुफ्तगू करनी है, और गुफ्तगू का अंदाज ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के दिल का रोग जो है वो सामने आ जाए। हालांकि वो माँ है और वो उसकी औलाद है एक ऑनरी तौर पर, नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम के तहत, लेकिन वहां पर भी इतने पर्दे की तलकीन की गई है। इस तरह सामने आना और ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करना, ये कमाई हराम है जी। 100% ठीक हो गया। मैं अपने अगले सवाल के ऊपर चलता हूँ, और अगला मेरा सवाल है आपका, आपने अभी अगले दिन तारीफ की उसकी सीसीडी की, सीसीडी ब्लेसिंग है,
ब्लेसिंग्स ऑफ सीसीडी लिखा हुआ था आपके उसके ऊपर। अच्छा, थंबनेल हमारा नहीं, किसी स्टूडेंट ने बनाया होगा। ये नीचे लिखा हुआ है। नहीं, वीडियो मेरी है, वीडियो मेरी होगी, वीडियो मेरी होगी। ब्लेसिंग्स ऑफ सीसीडी आपने, हो सकता है एक रुख आप तक पहुंचा। आपने, मैंने वो पूरी देखी है जो आपने, उसमें मैंने क्या कहा, आपने उसमें सीसीडी के फजाइल बताए। क्या देखो यार, मौलवी वाले भी केस खत्म हो गए थे, मर्डर वाले केस भी खत्म हो गए, ठीक है, तो देखो इन्होंने बंदा जो है ना ला देते हैं। अब ज़ाहिर है, इतना तो मेरा हाफजा है नहीं, कहते हैं तो चला लेते हैं। नहीं ठीक है, ये ऐसे ही। अब आपने याद रखना है, मैंने आपको कहा था कि एफआईआर और अदालती निज़ाम, बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि अली भाई आपने ये याद रखना है, ये बार बार हमारे काम आएगा। हाँ बताएं बताएं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड के ऊपर एक एफआईआर होती है कि रेप हो गया, एफआईआर होती है रेप हो गया, एफआईआर होती है मर्डर हो गया, ठीक है, और सीसीडी जाके बंदा ठोक देती है। तो ये तो थी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अभी तो इंक्वायरी नहीं हुई, अभी अदालत में गया नहीं ये केस, अभी साबित नहीं हुआ। जिस तरह आपने उसके अंदर बताया कि यार देखो आजकल को मुल्ला वाला भी केस नहीं आया, मैंने तो मुल्ला के ऊपर भी ऐसे ऐसे केस सुने जो बाद में झूठे साबित हो गए। जी हो जाता है, हो गए, ठीक है ना। तो कैसे आपने फिलहाल ये बयान कर दिया एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर के ऊपर कि बहुत जबरदस्त काम हो गया, जरा मुझे भी समझाते हैं। बिल्कुल, मैं आपके साथ एग्री करता हूं। एक्स्ट्रा, अच्छा फिर इसके अंदर ऐड कर लें ताकि आपको याद रहता है। हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त केसेस चल रहे हैं सीसीडी के एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर के ऊपर। एक फैमिली के 5 लोग मार दिए, 3 भाई 2 दामाद। फिर सीसीडी के लोगों को बाकायदा अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर पर्चे हुए जिन्होंने पैसे लेकर ये सारे काम भी किए, ठीक है। तो हम फजाइल दसना शुरू कर। नहीं, ये तो टोटली जहन्नम कमाई। अगर आपने तो ब्लेसिंग ऑफ सीसीडी, मैंने उसके उस पहलू का जिक्र किया था, पूरी बात नहीं। मैं आपको बताता हूं, नहीं पूरी बात हुई भी ऑलरेडी। सीसीडी के ऊपर अलग से मेरी एक वीडियो ऑलमोस्ट कोई 5 महीने पहले आई थी, जिसमें मैंने स्टार्ट इससे किया था कि एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज हराम है। मियां इमरान अरशद साहब मेरे पास आए थे, उन्होंने भी सीसीडी डिस्कस की। उस वक्त भी मैंने बताया कि इन प्रिंसिपल ये बात गलत है, लेकिन मैंने कहा खुद आप भी एक केस में ये कह रहे थे कि सीसीडी वाले किधर हैं, जब वो एक इमाम मस्जिद की बीवी के साथ इस तरीके से 4 बदमाशों ने किया और वो ज़ाहिर जनरल केस था और वो एक्टिविटी परफॉर्म हुई। इन प्रिंसिपल आपकी बात दुरुस्त है। और मैं आपको बताऊं, मैंने ये बात अपने बड़ों तक भी पहुंचाई है। आपके बड़े, अपने रियासत के जो बड़े हैं उन तक, वज़ीर आज़म साहब, नहीं वज़ीर आज़म साहब तक तो वीडियो ही पहुंचेगी। मैं तो अपने जो नहीं उन तक भी नहीं, मैं बताता हूं जो जी जो नहीं बिग ब्रदर नहीं, वो तो बहुत बड़े हैं ना, तीनों ही नहीं तो फिर खड़े हो गए। नहीं वो बहुत बड़े नहीं है, मैंने एक पॉडकास्ट में सुना है, उन्होंने कहा बिग ब्रदर क्या होता है, हम उनके बिग ब्रदर हैं। अच्छा नहीं, वो इस फील्ड में हां दीन की फील्ड में, दीन की फील्ड में मेरे पास तो कोई नाम बता दें कि इनको मैंने कहा, यानी मैं चाहता तो मैं टीएलपी के साथ वो कुछ नहीं कर सकता था जो उन्होंने किया, उस मामले में तो वही बड़े, ठीक है, मैं तो नहीं बड़ा हूं। हां दीन की फील्ड में मैंने कहा था जब मेरे पे इल्जाम लगा कि मुझे उन्होंने रेस्क्यू किया। अच्छा, तो मैंने पुलिस के जो बड़े हैं यानी कि आईजी पंजाब साहब तक ये बात पहुंचाई कि उन दिनों वो ताज़ा वाकया हुआ था, एक औरत की बालियां जो कोई 70+ औरत थी वो छीनी गई थी, बाइक के ऊपर वो बैठी हुई थी और मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा यार ये आप लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर मेरा रब्ता करवाया जो सीसीडी के चट्ठा साहब उनके साथ। उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब इस बंदे के ऊपर इतनी एफआईआर हैं, 5 दफा ये पुलिस के ऊपर हमला कर चुके हैं, जख्मी कर चुके हैं, ये सारी चीजें, ये सिर्फ एक वाकया जो आपको नजर आ रहा है। तो मैंने कहा आप उस चीज को ग्लोरीफाई करें कि लोग तो ये समझ रहे हैं कि बालियों के ऊपर आप वो फुल फ्राई हो जाएंगे। अच्छा, बाकी मैंने उससे जब ये बात की कि अगरचे मैं इस चीज को कानूनन गलत समझता हूं, फुल फ्राई को कहते हैं कि जो भी हो अगर बहुत एक्सट्रीमिस्ट है तो ठीक है। मैंने उनका कि मैं इसको अगरचे गलत समझता हूं। डॉक्टर साहब ने भी मेरे साथ एग्री किया, डॉक्टर उस्मान साहब, उन्होंने कहा कि इन प्रिंसिपल ये बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे ये बताएं, उन्होंने फिर एक बच्ची का किस्सा बयान किया कि जिसके मामू ने और उसके कजन ने उसके साथ एक इस तरह का मामला किया, फिर उसका गला काटा, वो घिसटती हुई रोड तक आई। उनका जी मैंने उनके घर बंदे भेजे, उनके पास तो खाने के लिए आटा और गंदम भी पूरी नहीं थी, वो हमने डलवाई। तो ऐसे लोग क्या वकीलों की फीसें देंगे? तो फिर मैंने उनको कहा कि अगर आप वाकई समझते हैं कि इस तरीके से ऐसा ही है तो क्या ये कोई इंडिविजुअल डिसाइड करता है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये पूरा पैनल बैठता है, उसके बाद इसको डिसाइड किया जाता है कि आप इसके साथ आगे कैसे मामला चलें। तो आपने कहा ठीक है, उसमें कोई जज नहीं बैठता। मैंने उनको कहा कि इसको कानूनी शक्ल में, और ये बात मेरी वीडियो में भी रिकॉर्ड है कि अगर आपने इस तरीके से मामला को लेकर चलना है तो इसको कानूनी शक्ल हुआ, कानूनी शक्ल में आया वो नहीं आया। तो आपने तो ब्लेसिंग बता दी, आपने तो नेफे में गोली चलने की भी ब्लेसिंग बता दी। अब मैं जिसके ऊपर फोकस करना चाह रहा हूँ ना, वो ये करना चाह रहा हूँ कि आपके लेवल का जो इस्लामिक स्कॉलर है, जब वो बैठ कर एक मेंबर के ऊपर बैठ के कहता है कि सीसीडी की वजह से ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, जिसको एक्चुअल पिक्चर नहीं पता कि एक्चुअल पीछे हो क्या रहा है। जब मैं आपको बता रहा हूं कि लोग हाई कोर्ट के अंदर केसेस कर रहे हैं इनके खिलाफ, इनके ऑफिसर्स डिसमिस हो रहे हैं करप्शन के ऊपर, इन्हीं केसेस के ऊपर पूरी फैमिली उड़ाई जा रही है। और सुन लो, सीसीडी हर छोटे से छोटे गांव में वाकया होता है पहुंच जाती है। इधर लाहौर में खोखर साहब के जो है बड़ी तगड़ी फैमिली, एक बच्चा उन्होंने उड़ा दिया, आज तक सीसीडी नहीं पहुंच सकी। वहां पर जस्टिस साहब की बेटे ने 2 बच्चियां अपनी पराडों के नीचे रोन दी, बालियों के ऊपर ठोक दिया, वहां नहीं सीसीडी पहुंच सकी। ऐसे में आपको कितने जो है वो केसेस में आपको सुनवाऊं। तो सीसीडी के जब मेंबर के ऊपर बैठकर आप फराइज बताते हैं, फजाइल इनके, तो पूरी पिक्चर पहले क्यों नहीं लेते कि अंदर हो की रहा है? आप तो एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर को ब्लेसिंग्स बनाकर, वहां पर लिखा हुआ है ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स लिखा हुआ है। चले वो उस शर में से अगर कोई खैर वाला मामला है वो लादा से, बाकी इन प्रिंसिपल मैं पहले भी कहता हूं, आज दोबारा से कहता हूं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीका अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, कोर्ट्स के अंदर चीजें चलनी चाहिए। आपने फिर क्यों उसको ग्लोरीफाई किया कि ये मैं आपको बता रहा हूं, मैंने दोनों तरफ की पिक्चर बयान किया और ना सिर्फ कैमरे पे, दोनों तरफ एक्स्ट्रा जुडिशियल। मैं बता रहा हूं कि इन कैमरा भी मैंने बड़ों से भी बात की हुई है, ऑन कैमरा मैंने उन तक पैगाम भी पहुंचाया। फिर हमें ये वीडियो आपने अब आकर बनाई पिछले हफ्ते, ब्लेसिंग 4 महीने पहले की भी है, ब्लेसिंग वाली वीडियो 4 महीने पहले भी है। छोड़ देना, मैं आज ब्लेसिंग वाली के ऊपर अब आ रहा हूं ना, मैं अब वाली के ऊपर आ रहा हूं ना कि अभी आपने जो ब्लेसिंग यहां पर बैठकर बयान की, आपको ये पूरी रियल पिक्चर पता थी
اگر آپ کو یہ پتہ نہیں بھی تھی، میں ایک لمحے کے لیے مانتا ہوں، تو پھر ہم عدالتیں بند کر دیتے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کو اسلامک اسکالر سے بیٹھ کے ہم گلوریفائی کرا لیتے ہیں کہ یار یہ بہت زبردست ہو رہا ہے. ہمارا موقف دیکھو نا مولویوں کا کوئی کیس نہیں ہے، پھر پسٹل چل گئی، مزہ آ گیا یار. میں اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ اگر 100% بھی سی سی ڈی صحیح کام کرے تب بھی وہ ایکسٹرا جوڈیشل جو طریقہ ہے ایز پر پاکستان کا قانون اور ایز پر شریعہ لا یہ غلط ہے. میں نے کہا تھا اسے قانونی، سرکار میں نے کہا تھا اسے قانونی شکل دیں. آپ نے گلوریفائی کیوں؟ سرکار اسے قانونی شکل دے. ویڈیو کھول کے چلا دیتا ہوں کہتے ہیں تو وہ سرکار کس نے انکار کیا ہے؟ کیوں آپ نے گلوریفائی کیا؟ آپ جیسے لیول کا بندہ گلوریفائی کر رہا ہے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کو؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. آپ اگلی ویڈیو میں کہیں گے کہ وہ میں نے آلریڈی کہہ چکا ہوں میرے بھائی، میری ویڈیو ریکارڈ ہے. آپ نے پرانے میں کہا غلط ہے، نئے میں کہا یہ بہت اچھا بلیسنگ ہے. تعریف میں نے اس میں بھی کی ہوئی ہے، میں نے دونوں بیان کیے تھے. تو اب آپ کو ایک ویڈیو بنانی چاہیے کہ سی سی ڈی جو بھی کر رہی ہے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر ہے، ایکسٹرا جوڈیشل ہے، لیکن جو ادھر دس سائڈ اور دیٹ سائڈ ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر الاؤ نہیں ہونا چاہیے. یا تالے لا دیو نا، نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر مرید کے بھی جسٹیفائی کر دیو نا کہ بہت اچھا ہوا. نہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے، خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے. ان پرنسپل ہاں یہ میں مانتا ہوں، ریاست کرے یا کوئی جماعت کرے، کوئی بھی کرے، ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر نہیں ہونا چاہیے. اور آپ آج کے بعد سی سی ڈی کو میرا پہلے بھی یہی موقف ہے. نہیں تھا نا، میں نے تو اب دیکھا، ایک ہفتہ پہلے میں نے دیکھا نہیں تھا. پھر آپ ویریفائی کر رہے ہیں ان پرنسپل. اور جب یہ پرچی آتی ہے، ایسے نہ کیا کریں، میری بات سنیں، ایسے نہ کیا کریں. جب یہ پرچی آتی ہے نا، بعض اوقات ایک سی سی ڈی کی پرچی آئی تھی کہ سی ڈی کو گلوریفائی کر دیں. ہاں وہ پرچی کو ڈسکس کرتے ہوا بتا، میں کوسچن کا آنسر دے رہا تھا، کوسچن کا آنسر دیا میں نے، کرتے کرتے اس میں یہ ڈسکشن آئی ہے. کھولیں جی. ہاں آپ دیکھ لیں، اس میں پہلے پرچی پڑھی ہے، کھولیں پہلے پرچی پڑھی ہے، اور اس پرچی کا جواب دیتے دیتے میں اس کو میں نے رو میں بہ گئے. نہیں ایسے نہیں ہوتا. میں جب بھی کسی پرچی کو آنسر کرتا ہوں نا، اس سے ریلیٹڈ چیزیں بعض اوقات میں ڈسکس کرتا ہوں. کوئی واقعہ مجھے ذہن میں آ گیا، میں نے کوئی جیل کا واقعہ سنا دیا. یہ نہیں ہوتا کہ میں اسے خود ٹاپک بنا کے کر رہا ہوں. ٹاپک وہ ہوتا ہے جس آج میں نے اسپیشل ٹاپک میرا جو نبی کا بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ٹاپک بنا کے میں نے کبھی اس کو ڈسکس نہیں کیا. ہاں جب ٹاپک بنا کے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کو ڈسکس کیا قتل ناحق کے اوپر، جب چرچز کا معاملہ ہوا، اس وقت یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے ان ڈیپتھ ڈسکس کی ہوئی ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ چینل پہ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے. ایک منٹ، یہ ہے جی انجینئر محمد علی مرزا کلپس. ٹھیک ہے، ویڈیو ہے 48 منٹ 9 سیکنڈ. ٹھیک ہے، ہو گیا. یہاں سے آ رہا ہے یہ. ٹھیک ہے، پہلے پرچی بھی ہوگی اس سے، اس میں ٹائم لائن لکھی ہوئی ہے، اس پرچی پہ جائیں. سی سی ڈی کی برکت سے نہیں پیچھے جائیں نا سرکار، سوال لہذا میں گورنمنٹ سے اپیل کروں بالکل دور دور ٹورنٹیز نہ دو. ہاں یہ پیچھے، ہاں چلیں اور پیچھے جاؤں. ہاں ظاہر ہے کہ پرچی سٹارٹ ہوئی ہے نا میری جان. یہ کوسچن آنسر سیشن ہے، اور نیچے وہ لگا ہوا ہے کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا وہ کٹ لگا ہوا ہوگا چھوٹا سا. میں یہاں پر سنیں میں یہاں پر آپ کو اس بات سے حضراتی کونسل نے کیا یار، اس طرح نہ کریں. وہ ٹاپک یار علی بھائی، اوہو پیچھے چلے نا، پرچی میں نے پڑھی ہے یار. ایک چیف منسٹر نے آ کے انسانوں کو کیسا سیدھا کر دیا. اور سرکار پیچھے پرچی ہے تو لیں، سن لیں. وہی میں نے سنا ہوا ہے، آپ پیچھے پرچی پڑھیں. سرکار میں نے انکار کیا، میں نے انکار سن تو لیں. میں نے 2 منٹ تو خاموش ہو جائے، سن تو لیں. میری جان میں نے تب سننا ہے جب میں نے انکار کیا، میں نے ڈینائل کیا. تو آپ نے گلوریفائی کر دیا نا. سرکار میں نے ڈینائل کیا. ایک چیف منسٹر نے آ کے جب قانونی ادارے اپنا کام کر رہے ہوں، آپ نے مان لیا عدالتیں کام نہیں کر رہی. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے یہ مان لیا عدالتیں کام ایسے ہو رہا ہے نا عدالتوں میں. ایک چیف منسٹر آئی، اس نے سی سی ڈی بنائی، ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر ہوا ہے، تو دیکھو کام تو پہ گیا. سن لو، اس کے کس کا انکار ہے کہ میں نے نہیں کہا ہوا، لیکن یہ ایک کوسچن سے سٹارٹ ہوا ہے. یہ ہماری، میں نے مان لیا، میں کہہ رہا ہوں ایک کوسچن سے سٹارٹ. ٹھیک ہے، میں نے مان لیا، آپ نے گلوریفائی کیا، یہ مان لیں. ہاں گلوریفائی کیا نا، مان لیں. میں نے پہلے بھی کیا تھا. ہاں مان لینا کہ آپ نے غلط کیا گلوریفائی اس کو، یا تو آپ کہہ لیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر میں نے گلوریفائی کیا، یہ بالکل ٹھیک ہے. ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر تو ہے حرام ہے نا، تو مان لیں کہ یہ گلوریفائی آپ نے غلط کیا. سی سی ڈی کی جو ایکٹیویٹی تھی میں نے اس کو ڈسکس کیا، اور اس میں گلوریفائی کیا ہوا، اور وہ میں نے غلط کیا. جی غلط، بات ختم ہوگی، بس اتنی سی بات تھی ہماری. نہیں آپ لے کر پروموٹ کر رہا ہوں. نہیں، میں دیکھا نا، پھر آپ کے دماغ میں وہی کھڑا ہوا ہے کہ یہ پروموشن کی طرف مجھے لے کر جا رہا ہے. بالکل نہیں، میں آ رہا ہوں اسلامی اسکالر کے اوپر. اسلامی اسکالر وہاں پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یار دیکھو ٹھوک دیتا ہے، بالکل صحیح ہو گیا. اچھا آپ کی انٹرسٹنگ معلومات میں اور بھی بتا دوں. شکل دیں، میں نے ان تک بات پہنچائی ہے، اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے، مریم نواز شریف، ٹھیک ہے، کہ مجھے یہ خوبی پسند ہے کہ وہ اپنی تقریر کا ایک ایک لفظ لاجک اور دلیری کے ساتھ بیان کرتی ہیں. یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے؟ جی جی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو اپنی تقریر کا ایک ایک لفظ لاجک اور دلیری، ہم نے اسی پہ رہنا ہے آپ کے الفاظ کے اوپر. اب میں آپ کو مختلف ان کی تقریر کے چند کلپ سنواتا ہوں. آپ سنوانے کی بجائے بات کر لیں. نہیں میں سنواؤں گا. آپ ہمیشہ کہتے ہیں یار دلیل. نہیں وہ جب میں کہوں گا نا، آپ نہ بیان کریں. اگر میں چلا لوں. سنیں کیا وہ کہتی ہیں، یہ نشے میں سود پڑا رہتا ہے، یہ نشئی. کون؟ عمران خان. اچھا ٹھیک ہے، تو انہوں نے دلیل دی اس کی؟ میں بتا رہا ہوں، دلیل تو آپ نے دے دی نا. نہیں میں نے کیوں دینی ہے؟ تو یا تو پھر مجھے پوری ویڈیو چلا لینے دیں جس میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں. میں آپ کو نا، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھوڑی دیر پہلے کہ سیاست سے دور ہو. ایک منٹ میرے بھائی، سب سے پہلے یہ کلپ میرا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا عمران ریاض خان صاحب نے. اچھا. انہوں نے اس کو ڈسکس کیا. نصر اللہ ملک صاحب کی پوڈ کاسٹ تھی جس میں مجھ سے پوچھا گیا کہ میں پولیٹیکل لیڈرز کے نام لیتا ہوں، آپ ایک ایک ان کی خوبی بتائیں، ایک ایک خامی بتائیں. اس میں نے کوئی سنگل آؤٹ کسی ایک بندے کو نہیں کیا. اس میں خان صاحب کے حوالے سے یہی چیز ڈسکس ہوئی. آپ کرامت دیکھ لیجیے گا، اس کو اسٹیبلشمنٹ کی چال نہ کہیے گا. میں نے کہا جو لوگ کہتے تھے نا خان صاحب نشہ کرتے ہیں،
تو ان کو اب اپنا الزام واپس لینا چاہیے. وہ اتنے عرصے سے اندر ہیں, نشے کے بغیر بندہ رہ نہیں سکتا, اور انہوں نے دیا نہیں ہوگا, ان کو بھی اپنا الزام واپس لینا چاہیے. دیکھیں کتنی بڑی کرامت ہوئی ہے, آپ نے نشے والی بات کی اور میں یہ ریکارڈنگ میں کر چکا ہوں. عمران ریاض خان صاحب نے یہ کیا, انہوں نے صرف مریم نواز والی بات اٹھائی, اور اس سے پہلے وہ سیاست.pk والے, اس میں میں نے بلاول بھٹو کی بھی بات کی, مریم نواز کی بھی بات کی, اور خان صاحب کی بھی بات کی. کمزوری میں نے خان صاحب کی بتائی کہ کانوں کے کچے ہیں. اچھا, مریم نواز کی میں نے کمزوری بتائی کہ یعنی ایک ڈائنیسٹی ان کی چل رہی ہے, کہ ان سے بڑے لوگ موجود تھے لیکن وہ اپنی باپ کی سیٹ پہ آ کے بیٹھی. بلاول بھٹو کے والے سے بھی بات کی, زرداری صاحب کے بھی میں نے بتایا پازیٹیو نیگیٹو. انہوں نے ایک چیز اٹھائی اور اس کو اس طریقے سے بریف کیا. میں نے یعنی مریم نواز کی اگر کسی چیز کی تعریف کی ہے کہ وہ جانچ کے بولتی ہیں, تول کر بولتی ہیں, اور ایسے ایسے الفاظ وہ اردو کے استعمال کرتی ہیں پوری ورکنگ کرنے کے بعد. مجھے پتا چلا کہ عرفان صدیقی صاحب شاید لکھ کے دیتے ہیں, یا پرویز رشید صاحب, واللہ والا میرے علم میں نہیں ہے, بس سنی سنائی بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری زندگی مریم نواز جو بھی بولیں گی وہ حق پر مبنی ہوگا. یہ تو میں اپنے بارے میں بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ میں پوری زندگی جو بھی بولوں گا وہ حق پہ مبنی ہوگا. اسی طریقے سے نہ خان صاحب کے بارے میں یہ میں کہوں گا پوری زندگی ان کے بارے میں کلیم کر سکتا ہوں کہ وہ ماضی میں نشہ نہیں کرتے رہے یا مستقبل میں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, کل کو آگے مجھے کوئی بات کرے کہ جی ہم نے تو ماضی میں یہ چیز بھی دیکھی ہے, وہ تو خان صاحب نے خود بھی کہا کہ ماضی کے اوپر نہیں جانا چاہیے. تو کسی کے بارے میں اسٹیٹمنٹ کا مطلب نہیں ہوتا کہ آپ 100% اس کی ہر بات کے اوپر مستقبل میں بھی ہونے والی ہر بات کون کرتے ہیں, آپ بات لیتے ہیں. چھکا مار گئے آپ اس میں سرکار چھکا نہیں مارا, میں نے اس میں بات کی ہوئی تھی. اور میرا عمران ریاض خان صاحب سے یہی گلہ ہے کہ آپ نے کلپ نہیں کاٹی, اور میں نے ان کو آڈیو جنید بھائی کے ذریعے بھجوائی تھی کہ آپ کو پوری بات کرنی چاہیے تھی. اسی لیے تو کہتا ہوں پولیٹکس سے سائیڈ پہ ہو جائیں. سرکار یہ آپ مشورہ صاحب بات کریں, اسی لیے میں بھی کہتا ہوں کہ آپ پارٹیوں کی لائن نہ لیا کریں, بات ہی دینی کریں گے تو کوئی آپ کو رگڑے گا ہی نہیں. سرکار رگڑے گا ہی نہیں, کوئی کہے گا. جب آپ ایک پارٹی کی لائن لینا چھوڑ دیں گے تو آپ میرے ہاتھ نہیں چڑھیں گے. میں بھی یہی کہتا ہوں, آپ دیکھیں پوری میں یہ سنواؤں گا. نہیں سرکار, ایک پوری بیلنس اسٹیٹمنٹ لی آپ نے. سرکار اس قسم کے خان صاحب کے بھی بیانات ہیں, وہ بھی چلائیں. آپ نے خان صاحب کے بارے میں کہا نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں. آپ نے کہا کیا, میں تو آپ کو آپ کی اسٹیٹمنٹ دکھا رہا ہوں. میں نے آپ کو جنرل کلیئر کر دیا. اچھا, اودی پھپھی اپنی گل کرو, فلانی دی پھپھی ناس کی فلانی دی پھپھی نے ایک کرتا, اپنی گل کرو. چھوڑ دیں خان صاحب, آپ اپنی بات کریں. آپ پوڈکاسٹ میں 100 دفعہ سنیں, نو لی کی لائن لی تو میں نے وہ دوسری بات کی. آپ دیکھ لیں, میں کتنا مجھ سے مزاج کرتا ہوں. میں جانتا ہوں, آپ جب آپ سے کوئی بات کرتا ہے نا کہ یار 2018 میں بھی تو 2013 میں نواز شریف صاحب بھی تو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے تھے, تو آپ کیا کہتے ہیں, اودی پھپھی اودی پھپھی اودی پھپھی. اپنی پھپھی کی گل کرو, اور چھوڑو عمران خان تو اپنی گل کرو. چھوڑو عمران خان, وہ جو کہتا ہے غلط کہتا ہے. عمران خان غلط کہتا ہے, اسی طریقے سے آتے ہیں. ہاں یہ ایسا ہے, کس کو انکار ہے بس. میں سوال پوچھ رہا ہوں, مجھے 2014 کے دھرنوں میں اس لیے پتا چل گیا تھا. 2019 میں ملاقاتیں کیوں کرنا چاہتے تھے آپ پھر عمران خان سے؟ کیا کیوں میں نے ملاقات کرنی ہے؟ ہاں, آپ نے عمران ریاض کو کال کی تھی. میں نے عمران ریاض خان صاحب کو اس کا پورا جواب دے دیا. کال کی تھی آپ نے؟ سرکار آپ نے کہا تھا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. سرکار وہ بات ہی کچھ, جب 2014 میں وہ آئی دھرنے سے گیا, آپ کو پتہ ہی نہیں کیا بات ہوئی تھی, انہوں نے کیا پیش کی. وہ عمران ریاض خان صاحب نے کہا پاکستان آئیں گے, انہوں نے کہا کہ میں پاکستان آؤں گا. آپ اپنی بات انہوں نے کہا میں پاکستان آؤں گا نشان, اور آپ نا انجینئر صاحب کو میرے گھر لے آئیے گا. نہیں, میں تو کہیں نہیں جاتا, میں اس طریقے سے سیکورٹی ریزن کی وجہ سے نہیں جاتا ہوں. اس کی بھی سیکورٹی ریزن ہے, وہ بھی نہیں آ سکتا. پھر کیا بنے گا؟ چلیں آن لائن پھر آ جائیں. پھر کیا بنے گا؟ آن لائن مناظرے کرنے ہیں. دیکھنا اس طرح نہ غلط رنگ دے. آن لائن نا آپ کے چینل کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. آپ جا سکتے ہیں حضور, آپ جا سکتے ہیں. سرکار ایک منٹ, آپ جا سکتے ہیں. آن لائن ادھر نیچے 2 3 گاڑیاں پولیس کی کھڑی ہیں, ٹھیک ہے, آپ جا سکتے ہیں. آپ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھیں اور چیزیں ختم کرنے نکلیں. اے لاہور کھڑا ہے, میں لے جاؤں گا بھائی کو, اور خدا نہ خاصہ میرے بھائی پہ حملہ ہوا تو آگے پہلے میں کھڑا ہوں گا, اگلی گل کرو تسی, میں لے جاؤں گا لاہور تک. سید صاحب یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا, ہم ابھی کر لیتے ہیں. آن لائن بلا لیں. کیوں آن لائن بلاؤں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان آؤں گا, میں بھائی کو گھر لے آؤں. گھر لے آنے میں کیا مسئلہ؟ آن لائن نہیں, چیزیں مزہ نہیں آتا. یہ مزہ آ رہا ہے, یہ جو مزہ آ رہا ہے, آن لائن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی جگہ پہ آن لائن جاتے ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ آن لائن آ جائے تو کہتے ہیں میں سامنے آپ کے ساتھ تو ڈیٹیل میں کریں گے نا. وہ آن لائن بھی ڈیٹیل ہو سکتی نہیں ہو سکتا. میں نے اتنی لمبی بھائی کبھی کنیکشن کا مسئلہ بن جاتا ہے, کبھی کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. آپ ہم ہی تو بھریں, میں گولی کھا لوں گا خدا نہ خاصہ تواڈے تے چلی, میں لے جاؤں گا بھائی نو علی بھائی نو لاہور. آن لائن باہر نکلو, بیٹھ جاؤں گا. نہیں, انہوں نے کہا کہ میں ادھر آؤں گا, ادھر آئیں گے. انہوں نے کہا, انہوں نے کہا میرے گھر آ جائیں. یہ بات انہوں نے مجھے انہوں نے کہا میرا پیغام دے دینا. اچھا, آپ چلیں گے آپ گھر؟ سارے ادھر ہی آستانے پہ کیوں آئے ہیں, کہیں آپ بھی چلے جائیں بھائیوں کے گھر, ایک جگہ جاؤں, کہیں بھائیوں کے گھر بھی چلے جائیں. نہیں, اس میں کوئی تکبر والی بات نہیں ہے. میرا جانا میری موومنٹ کے اوپر آپ سمجھ لیں ریسٹرکشن ہے اس حوالے سے. اچھا چلیں, اب میں اگلے سوال کے اوپر آ جاؤں. آپ نے ایک بات کی تھی کہ آپ سے بھٹی صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ جب گئے جیل میں تو آپ کے لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں, ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا آپ کے لیے, کسی نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر نکلتے اور آگ لگا دیتے ڈی سی آفس سے, یہ وہ کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا آپ کے لیے, کہیں پیسفل پروٹیسٹ بھی نہیں کیا. جنرل بھی آپ نے کہا کہ میں نے جیل میں سے خط لکھا تھا کہ کسی نے باہر نہیں آنا, ٹھیک ہے, تو وہ خط کدھر ہے؟ پتہ نہیں, جہاں لکھا تھا وہیں پہ ہوگا, کیا کرنا اس کو. نہیں, میں کہا میں وہ خط دیکھ لوں کہ آپ, میں نے جیسے کافی سارے خط لکھے میرے خیال میں. وہ خط جو پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے سنبھالنے کا کہا. ہم ایسے لے آتے ہیں, آپ کے پاس ابھی فزیکل موجود نہیں ہے.
آپ نے وہ خط جو ہے وہ ظاہر آپ کا اور میری ویڈیوز بھی ریکارڈ ہے، لاکھوں اسٹوڈنٹس آپ کے نہیں، آپ تو جیل میں تھے، ریکارڈ کدھر سے آ گیا؟ ٹھیک ہے، اوہو میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں پہلے سے کہ ہم نے کبھی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرا. آپ نے کہا میں نے خط لکھا تھا، ہم اسی وہ اس لیے لکھا نہ تبدیل کریں، اسی پیچ پہ رہیں، ادھر نہ جائیں، اسی پیچ پہ رہیں. پہلے میرا سوال تو سن لیں. کر لیں. سوال یہ ہے آپ نے ادھر ادھر نہیں جانا، پہلے یہ کہا تھا، پہلے وہ کہا تھا، آپ نے بھٹی صاحب کو کہا میں نے جیل سے خط لکھا اور میں نے کہا میرے لیے کوئی نہیں نکلے گا. اب وہ خط آپ کے لاکھوں اسٹوڈنٹ تک پہنچا، ایسے ہی نا، آپ کے لاکھوں ہی اسٹوڈنٹ ہے نا آپ کے. آخر آپ نے ان کو کہا تم فلاں جگہ نہ نکلانا، تم فلاں جگہ نہ نکلانا، ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے کسی کو واٹس ایپ کے اوپر بھی بھیجا ہوگا آپ کے بندوں نے اپنی، آپ کے اسٹوڈنٹس کو، تم فلانے شہر سے نہ نکلنا، یہ انجینئر صاحب کا آ گیا ہے. کہیں کوئی ڈیجیٹل کے اوپر خیر کا کام تھا نا، یہ کوئی آپ ساتھ نہیں رہے تھے، کسی پیج کے اوپر بھی ہم نے وہ لیٹر نہیں دیکھا. تو لیٹر کتنے؟ اچھا وہ کسی کے واٹس ایپ میں وہ میرے ویڈیوز میں ریکارڈ ہے. میری بات ہے، میری بات سن. آپ نے کہا میں نے جیل سے خط لکھا. او یار سید صاحب کن چیزوں پہ آپ کہتے ہیں دلیل لاجک میں وہی بات کر رہا ہوں. چلو مطلب آپ نے وہاں سے کوئی خط نہیں لکھا، آپ کی پہلے ویڈیو میں جواب بھی 5 منٹ کا سنا. چلو اس طرح نہ کریں یار سید صاحب. بات یہ میری درجنوں ویڈیوز ریکارڈ ہے اور یہ میرے کو پہلی دفعہ نہیں کیا. 2020 میں بھی میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس دوران بھی کئی بار ایف آئی آرز کٹی. میں ہمیشہ جب کرین پارٹی کی ایکٹیویٹیز کے اوپر کرتا تھا تو میں ساتھ کہتا تھا کہ میرے لیے بھی کوئی نہیں نکلے گا، نہ کسی کو نکلنا چاہیے. اسٹیٹ کے ساتھ آپ لوگ ٹکر نہ لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں. ہوا یہ کہ مجھے کسی نے بتایا، وکیل کے ذریعے میرے تک یہ میسج پہنچا کہ ہمارے ایک یوٹیوب پہ انفلوئنس رکھنے والے بھائی سائل ادیم صاحب، وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جیلم اکیڈمی کو کھولا جائے جسے گورنمنٹ نے سیل کیا ہوا تھا. تو کہہ رہے تھے کہ میں کھولتا ہوں اور ہم یہاں پہ بندے اکٹھے کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کون ہمیں اکیڈمی نہیں کھولنے دیتا. جب مجھے یہ پتا چلا میں نے کہا یار یہ کیوں ایسا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ خطرہ تھا کہ ہمارے ٹیم ممبرس کو ان کی بات سن کے کوئی اس طرح کی کوئی بیوقوفی نہ کر بیٹھے. تو میں نے اسے ریبٹل کرنے کے لیے کیا. باقی مجھے اپنی ٹیم کے اوپر اعتماد تھا کہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے. لیکن 295C ایک اتنا بڑا واقعہ تھا کہ بڑے بڑے لوگ پینک کر جاتے ہیں. تو میں نے اپنا وہم نکالا، تو میں نے یہ پیغام لکھ کے کنوے کر دیا کہ آپ نے یہ طریقے اڈاپٹ کرنے ہیں. اور یہ بات جنید بھائی بیٹھے ہیں، یہ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے 72 گھنٹے میں تیاری کی ہے، وہ 72 مہینوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ میں ہمیشہ اس چیز کے اوپر ایمفسائز کرتا ہوں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور مستقبل میں تو یہ بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ لیٹر کہاں ہے یار. یہ بات ہے کہ لیٹر کدھر ہے؟ وہ اس لیٹر میں کیا نکالنا ہے؟ جب میں نے ویڈیوز میں ریکارڈ کیا ہوا ہے، پہلے کرایا تھا نا. آپ نے کہا کہ میں نے جیل سے خط لکھا، مت نکلو. یہ دیکھیں آپ پھر اس وقت غلط بول گئے. آپ نے یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی میں نے پہلے سے ویڈیو میں ریکارڈ کرایا ہوا کہ اگر میرے اوپر کچھ ہوتا ہے تو مت نکلنا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ایکٹیویٹی رپورٹ ہوئی کہ اس طرح ایک بندہ ابھار رہا ہے، تو مجھے اسپیسیفکلی یہ بات کرنی پڑی. نہیں ہے نا، اوہو ہے نا. خط لکھے کئی خط ہیں، ایک نہیں میں نے کئی خط لکھے ہیں. تو چلو واٹس ایپ میں دکھا دیں. یار مجھے یہ بتائیے کہ وہ خط میں نے آپ کو کیوں دکھانے ہیں جب میرا ایک موقع خیر کا خط ہے. وہ ایک منٹ خیر کا خط ہے، وہ ڈیجیٹل کے اوپر لگائیں آپ کے. یار اے میرا خط ہے. سید صاحب ہم یہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ایک ایک چیز اپنے وکیل کے ساتھ فون پہ ڈسکس کرتا تھا، ریٹن میں کرتا تھا. یا تو نا میرا موقف بدلاؤ، پھر آپ کہیں گے جی آپ پہلے یہ کہتے تھے تو خط میں آپ نے اور کہا، پھر تو میں مانوں. ایک میرا خیر کا ہے، میں نے تو کہا خیر کا خط ہے، ڈیجیٹل پہ لگنا چاہیے. خیر کا ہے، اپریشیشن ہونی چاہیے تھی نا. ہر چیز ڈیجیٹل کے اوپر لگتی ہے، ویڈیو بھی لگتی ہے، خط کیوں نہیں لگے گا؟ میرا تو یہ سوال تھا. ایک منٹ، میرا یہ سوال تھا پوچھنے کا مقصد. ہر چیز ویڈیو پہ لگتی ہے. کون سی چیز ویڈیو پہ لگی؟ بھائی آپ جو بول رہے ہیں CCTV بول رہے ہیں، کسی کی تعریف کر رہے ہیں، کسی کو رگڑ رہے ہیں، وہ نہیں لگے. میرے کیس سے متعلقہ چیزیں نہیں لگی ہوئی. پھر 250 صفحوں کی میری فائل ہے جس میں میری بیل ہوئی ہے، وہ نہیں چڑھی ہوئی نیٹ پہ. وہ سرکار بیل دے پیپر کون چڑھاتا ہے؟ وہ کہڑے خیر دے پیپر ہوندے ہیں. خیر دے ہمارے اس طرح کے اپنے اکیڈمی کے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہم نے کسی کو کوئی لائن دینی ہوتی ہے، وہ چیزیں اس طرح نہیں چلتی ہیں. میرا لاسٹ کوسچن ہے یہ، تھوڑا سا میرے خیال میں 15-20 منٹ لے جائے گا آپ کے اور میرے ٹوٹل. مطلب اس کے بعد پوڈ کاسٹ ہماری بند ہو جائے گی. ایک سوال میں 15 منٹ آپ نے جواب دینا. اب آپ 2 منٹ میں دے دیں. ہاں 2 منٹ میں سوال، پھر آپ 3 منٹ میں کر لیں، میں جواب 2 منٹ میں دے دیتا ہوں. 15 منٹ کا سوال تو نہیں ہونا چاہیے. سوال 1.5 منٹ میں کر لیں. ہاں ٹھیک ہے ہاں انشاءاللہ. آپ نے کہا عمران خان اگر زندہ رہ گئے جی اور جیل سے باہر آ گئے تو اس کا کام نہیں آئے گا. میں آپ کی اس بات کو تو پازیٹیو لے رہا ہوں کہ اگر وہ زندہ رہ گئے، آپ نے یہ میڈیکلی بات کی جس کو بعد میں باہر یہ کہا گیا کہ یہ کیا کہہ رہا. مجھے یہ لگا، میں نے آئی ٹرسٹ آن یور ورڈز کہ آپ پازیٹیو انسان ہیں، تو آپ نے یہ کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہ ہوا تو ٹھیک ہے، تو اس کا کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اگر وہ جیل سے باہر آ گئے تو یار فوج دی بھی تو مجبوری ہے نا، انہوں نے اندر رکھے ہیں تو انہوں نے بھی تو مجبوری سمجھو نا. اب یہ دونوں چیزیں ذرا مجھے سمجھا دیں، اور اس کے ساتھ آپ نے ایڈ کرنا ہے اپنے وہ کعبے والی ویڈیو کا. مجھے کوئی 400 سے زیادہ کمنٹ آیا کہ ادا ضرور پوچھنا ہے. کیا وہی ہوتا ہے نا؟ کون سی ویڈیو پہلے اس کے اوپر کر لیں. نہیں وہ کعبے والی ویڈیو کو آپ نے لیٹ کیا. کون سی کعبے والی ویڈیو تھی کہ اگر یہ سب جا کر کعبے کی چھت کے اوپر بھی یہ سارے کور کمانڈر اور سارے کھڑے ہو جائے نا کہ ہم جو ہے وہ غیر سیاسی اب ہو گئے ہیں، تو پھر بھی شاید انہوں نے کوئی یقین کر جائے. تو سوال انہوں نے اس پہ کیا سوال ہے؟ سوال انہوں نے یہ کہا کہ یہ بتا دیں کہ اب والی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ غیر سیاسی ہے کہ نہیں. اچھا پہلے مجھے یہ بتائیے، جو میری کعبے کی چھت والی ویڈیو ہے یہ کب کی ہے؟ خان صاحب پرائم منسٹر تھے یا نہیں تھے؟ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں. 2022 کی ہو سکتی ہے، 2023 کی ہو سکتی ہے، 21 کی بھی ہو سکتی ہے. مجھے اس کا ایگزیکٹ ایئر نہیں ملا. نہیں ایئر نہیں مجھے چاہیے. خان صاحب تھے یا نہیں تھے مجھے نہیں پتا، یہ تو آپ بتائیں گے کیونکہ میں نے ورکنگ کر کے آیا ہوں. میں نے تو کہا، میں نے تو 72 گھنٹے میں ورکنگ کی ہو چکا تھا. ہاں لہٰذا تو میں نے وہی تو کہا 2022 یہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں. خان صاحب کی بات کی ہے نا یہ، کیونکہ میں نے اسی کو دلیل بنایا تھا عمران ریاض خان صاحب کو جواب دیتے ہوئے. ٹھیک ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب تھے تو آپ ان کی حمایت کرتے تھے، اور انہوں نے یہ والا بیان ثبوت کے طور پر پیش کیا اور شیئر بھی کروایا. تو میں نے کہا کہ آپ کی بات غلط ہے، یہ ان کے اتارے جانے بعد کا بیان ہے، لہٰذا یہ بات تو مر گئی کہ جب وہ تھے تو میں ان کی تعریف کرتا تھا. یہ تو میں نے بات کہا بھی نہیں.
میں عمران ریاض خان صاحب کی بات کروں تو میں نے ان کو جواب دیا اور سرکار ایک منٹ رکے نا کیونکہ یہ ادھر سے چیزیں چلی ہیں تو میں وہاں سے نہیں چلی ہو سرکار آپ تھوڑا سا اور سرکار انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے اور سر انہوں نے ہائی لائٹ نکل آیا میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا اس کو تو میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ آپ کی ڈاکٹر ختم ہوتی ہے میں نے اتارنے کے بعد ریکارڈ کروائی ہے جب وہ تھے اس وقت کی نہیں ہے دوسری بات میں نے کہا تھا نا 20 منٹ آپ اس جواب لے جائیں گے آپ نہیں سیدھا سیدھا جواب دیں گے میں نے 1.5 منٹ کیا کہ نہیں کیا ہم تو 20 منٹ آگے جواب دینا آپ مجھے جملے مکمل نہیں کرنا کرو میں تو بیٹھا 20 منٹ پہلی بات پہ چھکا اگلی بات پہ چھکا یہ ہے کہ جس ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ سے آپ یہ کلپ پیش کر رہے ہیں نا اس میں بھی یہ سیم سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ آرمی چیف عمران خان صاحب نواز شریف صاحب ہمارے سارے بڑے دوبارہ سے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر یہ ایک عہد کریں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور سرکار میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ میں نے تبدیل نہ کریں ایک پہ تو جواب دے دینا کہ آپ اس کے اوپر قائم ہیں سرکار میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس میں بھی یہ بات کی ادھر بعد میں آ جاتے ہیں نا ادھر آپ سرکار قائم ہوں تو آپ سیاسی لیڈرشپ میری جان میں ادھر آپ صرف اسٹیبلشمنٹ کو لے کر جا رہے ہیں جی میں آپ کو آج دی اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہے یا نہیں ہے ادھر جواب میں آپ کو بتا رہا ہوں سر سیدھا سیدھا دے دیو ہے یا نہیں ہے غیر سیاسی آپ نے کہا سیدھا سیدھا مجھے جواب پوچھا کرو میں سیدھے سیدھے جواب دیا کروں گا یار پاکستان آج کی اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہے نہیں ہے جی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی غیر سیاسی نہیں رہی نہ آج کی نہ ماضی کی آج کی اسٹیبلشمنٹ اور نہ مستقبل کی سن اور نہ مستقبل کی چھکا جی آج کی اسٹیبلشمنٹ سن لو پہلے یہ تو مکمل کر لیے نا اور سر چھکا مار کے گراؤنڈ باہر نہ جاؤ سنو آج کی اسٹیبلشمنٹ میں گراؤنڈ سے باہر نہیں گیا چھکا سنیں آج کی اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی نہیں ہے نہ آنے والی اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہو سکتی ہے تو تسی ڈی جی ایس پی آر دا بیانیہ جڑا ہے او پھراتا انہاں نوں جڑے او کہندے نے کہ اسی غیر سیاسی ایک منٹ ادھر ایک ہو گیا وہ ایک منٹ ادھر آ جائے نا پہلے اس کو وائنڈ اپ کریں پہلے انہوں وائنڈ اپ کرو میں اس کے اوپر آؤں گا میں اس کے اوپر آؤں گا پیچ چینج نہ کریں پیچ چینج نہ کریں میں تو کر ہی نہیں میں نے آپ کو اس سے بھی پہلے کہا اس کا جواب دے دیں یہ کلپ آپ نے سٹارٹ آج کی اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہے آج کی اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہے آپ پھر پیچ چینج کریں پھر پیچ چینج کریں نہ پہلے ادھر میں بات کروں گا تو یہ پھر آپ نے کلپ والا سوال کیوں میں تو وہ بھی کروں گا نہیں تو وہ پھر کر دیا نا آپ نے اس کا مجھے جواب دیا نا سید صاحب آپ نے اس کا مجھے جواب دیا سید صاحب آپ نے اس کا مجھے جواب دیا سید صاحب میں علی بھائی آپ نے مجھے اس کا جواب دیا نا صاحب جہاں سے آپ نے بات سٹارٹ کیا وہیں سے جواب ہوگا آپ نے اس کا جواب دے دیا سید صاحب یہاں پہ بعد میں آؤں گا پہلے یہاں پہ دیا مجھے جواب سید صاحب میں بعد میں آؤں گا آپ نے کہا آج کی اسٹیبلشمنٹ آنے والی اسٹیبلشمنٹ پرانی اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی غیر سیاسی نہیں ہو سکتی میں نے آپ نے دے دیا نا ختم ہو گیا تو آج کی اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ادھر آ جائیں ادھر آئیں آ جائیں یہ جو آپ نے کلپ کی بات کی نا کہ میں نے اس میں بات کی تھی تو نعوذ باللہ میں نے کوئی ان کی ڈیتھ ڈیمانڈ برادر سے سب ڈرتے ہیں مان لیں وہ ایک منٹ ایویں نہ کیا کرو گے ایسی انہاں دے بگ برادر ہیں وہ ایک منٹ میں تو بالکل اس قسم کی پالیٹکس کے خلاف ہوں کہ جس میں آپ گالی گلوچ کریں بہت غلط بالکل گھٹیا ترین کام کسی کی فیملی کی پکچرز کو آپ گھٹیا ترین کام فوج کو ایز اے ادارہ شہداء کا آپ مذاق اڑائیں شہداء کی مذاق اڑانا گھٹیا ترین کام ہے وہ سارے کے سارے کام جو گھٹیا کام ہے میں ان کی مذمت کرتا ہوں ٹھیک ہے مستقبل بھی کرتا ہوں میں بھی کرتا ہوں اللہ کرے کہ آپ کی بات سن کے اور لوگ بھی کرنا شروع کرتے ہیں جو نہیں کرتے ہم تو کرتے ہیں ہم تو کرتے ہیں ہم اپنے جواب دیں نا تو وہ بھی کرنا شروع کرتے ہیں اس طرف آ جائے تو اس کلپ کے اندر جو یہ میں نے بات کی تھی میں نے کوئی نعوذ باللہ ان کی وہ موت ڈیمانڈ نہیں کی تھی ورنہ اس کے بعد میں نے یہ بات کی ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ یہ کیا نعوذ باللہ ڈیمانڈ کون سی موت والی نہیں میں کہ آپ نے وہ اس طرح کہا کیونکہ اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہیں پہ بیٹھ کر میں نے کہا آپ چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس کو اس پوزیٹو اینگل میں لے کے جا رہا ہوں وہ ایسے اچھا دوسرا اس میں میں نے ساتھ یہ بھی بولا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ان کی بھی مجبوری سمجھیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا ٹھیک ہے یہ میں نے ان کے ریفرنس سے بات کی تھی کہ وہ اس طریقے سے سوچتے ہیں اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے نواز شریف صاحب جب تک اندر تھے اس وقت تک آپ کو پتا ہے خبریں ساری ان کے گرد گھومتی تھی جب تک کہ وہ باہر چلی نہیں گئے ٹھیک ہے پھر سکون ہو گیا اس طریقے سے عمران خان صاحب جب سے جیل میں ہیں ساری خبریں ان کے گرد گھوم رہی ہیں یہ پاکستان میں پالیٹکس ہے اسی طریقے سے کہ جب کوئی بندہ اندر جاتا ہے لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ لوگ جو کل تک ڈکی بھائی کو بھی برا کہتے تھے ان کے حق میں بھی کھڑے ہوئے ہم بھی کہتے ہیں زیادتی ہوئی تو ایک نیچرل چیز ہے کہ جو بندہ اندر ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگ سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں اب یہ کہ اب ہم نے جانا ہے سولوشن کی طرف سولوشن کیا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی لکھی جائے چارٹر آف اکانومی لکھا جائے اور سب لوگ اپنے پرانی غلطیوں کے اوپر بھی معافی مانگے صرف عمران خان صاحب نے 2014 کے دھرنوں پہ معافی نہیں مانگنی پی ڈی ایم نے بھی رجیم چینج کے اوپر پبلک سے معافی مانگنی ہے کہ وہ 5 سال پورے کیوں نہیں ہونے دیے سب لوگ معافی مانگے اور پھر مستقبل میں آگے لے کے چلے پھر وہ ایوب جی وہ بھی جنرل ضیاء جی مشرف علی بھی معافی ان کو تو سارے کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہے سنیں نا سرکار ان کو تو سارے کہہ رہے ہیں وہ بھی معافی مانگیں گے ان کے بہاف کے اوپر یہ لوگ معافی مانگیں گے تو پھر کون لوگ کن کے لوگ تھے ایوب جنرل ضیاء جنرل مشرف کن کے لوگ تھے ہاں تو بالکل تو وہ معافی مانگیں گے آپ کو لگتا ہے دیکھیں کئی تو انہوں نے پریکٹیکلی پالیسی شفٹ کر کے معافی مانگ لی ہے کئی چیزوں کے اوپر پالیسی مثلا جن لوگوں کو ہماری پرانی اسٹیبلشمنٹ نے ایسٹ کے طور پہ پالا ہوا تھا آج ہم ان کو ایسٹ نہیں سمجھتے آج نہیں آگے نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے کی یعنی کہ ٹی ٹی پی اچھا ہاں جو ہماری پالیسی ہے نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہوگا یہ پالیسی جو ہے ظاہر پالیسی شفٹ ہے پہلے ایسا تو نہیں تھا ہم کہتے تھے ہمارا ایسٹ ہے ایف اے ٹی ایف آئی ایم ایف ان لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے ہم نے چیزوں کو مانا ہارڈ اسٹیٹ بننا شروع ہوئی تو میں تو اس کو سپورٹ کروں گا کہ بندوق صرف فوج کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور نان اسٹیٹ ایکٹر کے ہاتھ میں بندوق نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے یا پولیس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جہاں پہ ان کا کام ہے وہ کریں جہاں پہ فوج کا کام ہے فوج کریں ٹھیک ہے تو یہ جو پولیس ابھی جو کر رہی ہے کیا کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے کیا کیا جو میرے ساتھ انہوں نے کیا مجھے دھوکے سے بلا کے آپ اپنا بھی لے لیں ہاں جی غلط اور ابھی میرے سے سن لیں آپ کے 3 دن پہلے اچھا جب یہ تحریک یہ آئین والے آئے لاہور جی ٹھیک ہے تو رات کو ہوتا ہے ریڈ ہنجروال کے علاقے میں ایک رکشا ڈرائیور کے گھر کس کے گھر رکشا ڈرائیور کے گھر ریڈ ہوتا ہے پولیس کے 2-3 ڈالے جاتے ہیں اس کے گھر اور جا کے کہتے ہیں جی اس کو باہر نکالو اچھا ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی کیوں انہوں نے کہا جی یہ پی ٹی آئی کا ہے پولیس اندر گھس جاتی ہے دروازہ توڑ کے
4 बेटियां उस बंदे की, रक्षा ड्राइवर है, एक बीवी और खुद। वो लेटा होता है तो वो आ जाता है नीचे, वो कहता है जी क्या हुआ है, तो कहते हैं जी तू पीटीआई है तो चल, तू पीटीआई है। तो उसकी 3 बेटियां बड़ी जो हैं वो उसको लपेट लेती हैं बाप को। वो कहती हैं कि नहीं ऐसे नहीं जाने देंगे, अब्बू की कोई वीडियो दिखाएं, अब्बू की कोई फोटो दिखाएं पीटीआई वाली, फिर ले जाए। तो उनमें से एक जो है वो, ये मैं उनकी अहलिया के बकौल और उनकी बेटियों के बकौल बता, उनमें से एक जो पुलिस एहलकार है उनकी जो चौथी छोटी बेबी है उसको मौजर रखता है, कहता चलना ही कि नहीं। जब छोटी बेटी के ऊपर मौजर रखता है तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, वो कहता है आप चलें मेरे साथ। वो उसको बाहर, घर से बाहर लेकर निकलते हैं, लेकर जाते हैं, रास्ते में उसको हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। और फिर पुलिस वाले उसको, घर वालों को फ़ोन करते हैं कि मर गया, ये आ रहा है। तो ये हैं वो जिनको आप कह रहे हैं कि स्टेट पुलिस के हाथ में ये होना चाहिए। क्या सियासी, अगर वो पीटीआई का भी था, अब उसकी 4 जो बच्चियां हैं उनका जिम्मेदार कौन है? क्या रियासत नहीं है जिम्मेदार उनकी? देखिए मुझे तो इस वाकये की तहकीक नहीं है, मैं क्योंकि आपने बता रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं। अगर ऐसा हुआ, अच्छा सॉरी, तो मैं नहीं समझता ये एक वाकया है, मैं बता रहा हूं, ऐसे डिफरेंट वाकये हैं। लोग सुने, ठीक काम हुआ है, लोग मफलूज हो गए हैं, फालिज के अटैक हो गए हैं लोगों के ऊपर, मैं गवाह हूं उनका, मैंने वीडियोस की हैं, फालिज के अटैक हो गए हैं उनके ऊपर। जब आप लोगों के किसी भी शरीफ बंदे के घर में रात को, आइदर वो पीटीआई का है या नहीं है, आप उसके घर में रात को 1:30-2 बजे घुसते हैं, उसकी बेटियों को जलील करते हैं और सारों को करते हैं, आप इसको जस्टिफाई करते हैं? नहीं, मैं तो नहीं करता, मैं तो विक्टिम हूं भाई। इनमें से किसी को सजा नहीं हुई मेरे भाई, मैं तो विक्टिम हूं, मैं क्यों करूं? इनमें से किसी को सजा नहीं हुई। पीरा फोर्स क्या कर रही है? पीरा फोर्स क्या कर रही है? इंक्रोचमेंट हटा रही है, वेरी गुड, ठीक है। अब रेडियो की मैं आपको कहते हैं तो वीडियो दिखा दूं, रेडियां जो होती हैं ना उनके ऊपर हथौड़े मार मार के उनकी रेडियां तोड़ रहे हैं। जिसका फ्रूट रेडी के ऊपर रखा है वो पूरी फ्रूट की रेडी उलट रहे हैं, जिसके चावल छोले रखे हैं पूरी चावल छोले की रेडी उल्टा रहे हैं। एक रेडी वाले को यहां से घसीट कर फाड़े घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। ये हो रहा है। रेडी वाले बैठ के वीडियोस मेरे पास आई हुई है, बैठ के कह रहे हैं या अल्लाह इस हुकूमत दे उत्ते अजाब नाजिल कर दे। अब जब ये सूरत हाल है कि लोगों के ना अजाब की बजाय दुआ करें कि अल्लाह इनको हिदायत दे, अजाब की दुआ क्यों करते हैं? सुने ना, नहीं मैं लोगों की बात कर रहा हूं। अब जब ये सूरत हाल है तो इसमें इस्लाम क्या कहता है? जब ना इंसाफी हो, जब जुल्म हो, जब जबर हो, जब बेरोजगारी हो, जब खाने को कुछ ना हो, जब आप डकैतियां करेंगे तो मारनगे, तो इस्लामी स्कॉलर बैठ के कहेगा ब्लेसिंग है सीसीडी, ठीक है। इसके ऊपर इस्लाम क्या कहता है जब ये सारी सिचुएशन बन जाए? बताएं, आम बंदा क्या करे? हार्ट अटैक से मर जाए, 4 बेटियां पीछे छोड़ दे, इनको बददुआएं देता रहे, इनके खिलाफ खड़ा हो, क्या करे आम आदमी? देखें, ये एक जनरल क्वेश्चन है, मैं जनरल ये मैं पीटीआई के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रहा। नहीं, जनरल। और आज भी मैंने आपको सिंध वाला दिखा दिया, मैं एक लोगों के एंगल से दिखा रहा हूं, जलसे की इजाजत देके घसीटते हैं। मैं आपको बताऊं, इस्लाम की रो में आपने बताया मुझे। इस्लाम की रूह से मेरा हमेशा से इस पे मौकिफ रिकॉर्ड है, 8 से नहीं 2014 से। जुनेद भाई बैठे हैं, ये मेरे यहाँ पे बेहतर जवाब दे सकते हैं कि मैं क्या कहूंगा। हाँ, मैं आपको देने से पहले इसलिए कह रहा हूं कि मैंने कोई नया जवाब नहीं बनाना, मेरा मौकिफ हमेशा ये है। इन सारी चीजों में अवाम कभी भी स्टेट से, रियासती इदारों से नहीं टकरा सकती। उनके हाथ में बंदूक है, मेरी बात सुन लेना, उनके हाथ में सुल्ता है, आप कभी भी उनके साथ नहीं टकरा सकते और टकराव का नुकसान होता है। स्टेट से तो कोई भी नहीं टकरा सकता। स्टेट से जब टकरा नहीं सकते तो आप गिवन सर्कमस्टांसेस में जो हालात और वाकयात अवेलेबल हैं उसमें आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, बद्दुआ करें। अच्छा, अल्लाह ताला की तरफ भी रुजू लाएं और लोगों में एजुकेशन भी इस हवाले से करें, और जिन तक आपकी रसाई है आप उन तक बात भी पहुंचाएं। मैंने 9 मई के जो केसेस हैं उन पे अपने बड़ों तक ये बात पहुंचाई कि जो लोग जियो फेंसिंग में आए हैं, प्लीज यार एटलीस्ट 2-2 साल से बेचारे अंदर सट है, तो मैं यही कर सकता हूं ना। अच्छा, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम मॉब्स इकट्ठे करके ले आएंगे या कैपिटल के ऊपर चढ़ाई कर देंगे, ये अगले जमानों में कामयाब होता था कि आप बादशाह को कत्ल करें और आके तख्त पे बैठ जाए। वर्ल्ड वार 2 के बाद जब से नेशन स्टेट्स बनी है, आप पॉलिटिकल जमात के प्राइम मिनिस्टर को भी हटा दें, अगला प्राइम मिनिस्टर उसकी जगह आ जाएगा, क्योंकि जमात की हुकूमत है, क्योंकि धारे हैं। तो मैं यही मशवरा दूंगा। अब आप इसको ले गए ना उसके ऊपर। अब एक पॉलिटिकल जमात अगर ये चाहती है कि हमने पुरअमन तौर पर वफाक में आना और वहां पर धरना देना है, ठीक है, कि आपने आपने तबाही फेर दी हमारे ऊपर, आपने हमारे ऊपर तबाही फेर दी, तो हम आना चाह रहे हैं, हम प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या ये गलत है? प्रोटेस्ट करें और जो अदालत बताती है ना उस जगह के ऊपर प्रोटेस्ट करें, वो जो जगह दे रही है, जैसा कह रहे थे वो कि संजानी के पास करेंगे, तो करना चाहिए। हाँ, तो मैंने अगर इंजीनियर अली मिर्जा साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है और मुझे ये कहा जाए कि आप ऐसा करें, जेलम दरिया के ऊपर जाकर बैठ जाएं, मेरे भाई आप जहां सुन लेना, मैं कहता हूं कि मैंने इंजीनियर मिर्जा साहब के ऊपर प्रोटेस्ट करना है, इन्होंने मेरे साथ ये जाती की है, मुझे यहां बाहर इजाजत दें, तो आप मुझे कहें यार दरिया के पास जाके बैठ जा, जो तेरी आवाज सुननी हुई तो भी किसी ने सुन ली है, जो नहीं सुननी थे भी किसी ने नहीं सुननी। अच्छा, अब मैं इसका जवाब दूं। देखिए, आज के इस मॉडर्न दौर में जब पावर सोशल मीडिया है, आपकी आवाज पहुंच जाती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वहां बैठे हुए या यहां बैठे हुए। मैं तो जेल में था ना, हमारे स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पे आवाज बुलंद की, स्कॉलर्स ने की, सहाफियों ने की, और एक माहौल बना, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें एक रिलीफ मिला। यही किया जा सकता है। आप स्टेट से टकराएंगे, लोगों के बच्चे तो कोई भी नहीं टकरा सकता। सरकार टकराना होता है ना, जब स्टेट आप पे पाबंदी लगाती है ना कि आपने यहां नहीं आना, तो फिर आप इसके बावजूद वहां जाते हैं ना, तो ये टकराना ही शुमार किया जाता है। आप देखें, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने उन दिनों में जलसा किया है जबकि दफा 144 लगी हुई थी लाहौर में, तो बकायदा उन्होंने अप्रूवल ली, मीनार पाकिस्तान पे इतना बड़ा जलसा किया। अगली बात, अगर उनको इजाजत ना मिलती तो मैं आपको वसूख से कहता हूं जमात इस्लामी कभी भी जलसा ना करती, ना वो कानून को तोड़ते। चलो इसी के ऊपर है, कराची में जलसे की इजाजत दी गई और आज अखील लिथल किस्म का मारा है उनको। किस जगह पे? जनाब, ये जो इसमें है मीनार पाकिस्तान, उसके पास इकबाल मज़ार के पास, मज़ार जनाह के पास, मज़ार कायद के पास, वहां पर लिथल किस्म का वो जहां जहां से आ रहे थे ना, बड़ा मारा। नहीं, मुझे बताएं, इजाजत उन्होंने दी जलसे की, जलसा आप कर लें। इजाजत किस जगह पे दी? दुआ भी। एक मिनट, इजाजत किस जगह पे दी? वहीं की इजाजत थी, मज़ार कायद की। किसने दी?
सिंध गवर्नमेंट ने। अच्छा, मेरे इल्म में ये बात आई है कि मज़ार कायद के ऊपर इजाजत शायद फेडरल गवर्नमेंट देती है। क्या ये बात ठीक है? मुझे नहीं पता। ये ऐसा ही है। अच्छा। मैंने साफियों से यही सुना है, क्योंकि वो इस पे वर्किंग करते हैं, हाँ। कि जो इस तरह की जगह है वहां पे इजाजत, यानी इकबाल के मज़ार के पास या मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के पास अगर आप करेंगे तो ये अंडर आते हैं कैपिटल के, ये सिंध गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते। ये चीज मैंने 2-3 दिन पहले सुनी है, और लोग इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट ने शायद इजाजत इसलिए दी है कि उन्हें पता है कि अल्टीमेट इन जगह की इजाजत शायद कैपिटल गवर्नमेंट ने देनी है। ये आप जरा चेक करें नेट के ऊपर। ये आ गया मेरे पास, ये है जी, सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की बाज़ाब्ता मशरूत इजाज़त दे दी। डिप्टी कमिश्नर कराची ईस्ट ने पीटीआई को जलसे के लिए इजाज़तनामा जारी किया, और सिंध में जलसा पीटीआई कर सकती है, शराइत पर अमल दरामद करना होगा। तो जगह जो है वो वही है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो अब इन्होंने फिर जब इजाज़त दी, ठीक है, तो वफाक ने तो फिर कह दिया कि उठो इन्होंने। नहीं, तो आप कह रहे मेरे ख्याल हैं शायद नहीं, मैं कब कह रहा हूँ यार, मैं अपना लुकमा तो मेरे सही साहब, मैंने क्यों कहना है? आप देखें, मैं जो आपको मैं जो आपके सामने रख रहा हूं ना, मैं ये 9 मई को पहले दिन मेरी वीडियो आई है, उस शाम को मैं कहता हूं 9 मई गलत था। जिन लोगों ने जहां मैं तो इससे के लिए बात कर रहा हूं कि उसमें जो लोग यूज हुए उनको भी छोड़ दिया जाए। मैंने ये भी कहा, उसी रात कहा था। तो मुझे आप ना बताएं, ये बात मेरा यही ऑलरेडी मौकिफ है कि मां का रोल होना चाहिए, स्टेट का कोऑपरेट करना चाहिए। इस केस में भी अगर ये ऐसा ही है कि उन्होंने इजाजत देने के बावजूद इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की है तो गलत है, लेकिन अगर इसमें ये सुकम मौजूद है कि ये एक्टिविटी हो सकता है उस इजाजत के ऊपर डिपेंडेंट हो जो फेडरल गवर्नमेंट ने देनी थी और उन्होंने ना दी हो, ये है। हम इसको दोनों पहलू में रख लेते हैं, आपने सिर्फ 2 मिनट में समझा। नहीं, मैं 1 मिनट में जवाब देता हूं, ठीक है। पहला पहलू ये है कि वहीं की इजाजत थी, लोग आ रहे थे, उनको मारा, गलत किया, 100% गलत। अवाम क्या करे? मार खा के बदुआ दे के चली जाए, बस यही कर सकते हैं, यही कर सकती है। उसकी वजह है कि उनके हाथ में सुलता है। दुनिया ने लर्न किया कि यार इस तरह करके आप स्टेट्स के साथ नहीं टकरा सकते। तो यानी कि आप जब भी निकले बाहर, स्टेट वाला आपको अगर रख के चपेट मारे तो वापस हो यार, तीन वल्ला पूछेगा। देखें, इसी तरीके से ही होते हैं मामला। ठीक हो गया। इस्लाम भी यही कहता है जी, इस्लाम भी यही कहता है। ठीक हो, बिल्कुल इस्लाम, क्योंकि मैं एक्चुअल फोकस है मेरा इस्लाम पे। अगर आपको रियासत या कोई ताकतवर आपको उठा के चपेट मार दे या आपके ऊपर जुल्म कर दे तो आप जो है वो फिर से सोच लें। मैं दर्जनों हदीस आपने फरमाया अनकरीब ऐसे हुक्मरान आएंगे जो तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, तुमने सब्र करना है। ठीक हो गया, क्योंकि इसके सिवा चारा कोई नहीं। क्योंकि आप सब्र नहीं करेंगे ना, आप तो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो 10 और को मार देंगे, वो 10 प्रोटेस्ट करेंगे, वो 100 और को मारेंगे। एक चेन जा रहे हैं। इसका तरीकाकार ये है कि आप रायमा हमार करें। देखिए, हमने भी तो सोशल मीडिया पे एक जंग विन की है ना, किसी ने सोचा भी था? आवाज उठी ना, हर तरफ से उठी आवाज, करते करते एक जब उस टाइम के ऊपर मामला आया, अल्लाह ताला ने उसको रिजॉल्व किया। मैं आपको वसूख से कहता हूं, क्रेन पार्टी की तरह अगर हमारे लोग भी ये करते ना, मैं भी बाहर नहीं आना था। मैं आपको सीधा बता रहा हूं क्यों। स्टेट की डिसीजन कर चुकी है। अगर आज स्टेट के दिल में मेरे लिए कोई नरम जज्बा पैदा हुआ कोर्ट्स के अंदर, या उसके पीछे रीजन ये है कि मैं नॉन स्टेट एक्टर नहीं बनता। अगर होता तो मैं हक पे भी होता, मुझे तुम देना था। तो मैं इसलिए मजा आ रहा है। तहरीके तहफ्फुज़ आइन वाले आए लाहौर, अच्छा, उनके पास ना तो उन्होंने जलसा करना था, ना कोई डंडे थे, ना कोई उन्होंने कुछ करने थे। वो आपको बेहतर पता है उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि आपने पिछली पॉडकास्ट में उसका हवाला दिया है। अब बताएं। हाँ, मैं आपको बताऊं, महमूद खान अचकज़ई साहब की मैं उस वक्त इज्जत करता हूं जब कंटेनर पे इमरान खान साहब दुपट्टा लेके उनका मजाक उड़ाते थे। मैंने उस वक्त भी फिर फुप्पो ते चले गए हो तुसी, मैं फिर फुप्पो विच लेके आनी है, फिर तुसी कहना है शाजी तुसी टॉपिक चेंज कर देता है। शाजी मुझे बात मुझे मैं फिर फिर ट्रोलिंग शुरू हो गई। पिच पे रहे, पिच ना चेंज करें। मैं यही आपको पिछले 2.5 घंटे से समझा रहा हूं, पिच ना चेंज। मुझे बताएं, मैंने जवाब आपकी मर्जी से देना है या अपनी मर्जी से देना है? आपने सवाल किया ना, फिर जब मैं करूंगा, अगर आपको जवाब ना मिले ना तो फिर आप काउंटर करें। देखिए, मैंने आपका 1.5 मिनट का सवाल सुना, तरीके तहफ्फुज़ आइन की सीधी बात है। आप फिर कहते हैं यार पॉलिटिकल एक मिनट ट्रोलिंग करते हैं। सरकार ऐसे ना करें, मैं सीधा जवाब दे दें। सरकार में नहीं, मैं यूं आऊंगा, मैं वैसे नहीं आऊंगा जैसे आप आ रहे हैं। ठीक है, चले। महमूद खान अचकज़ई साहब की मैं उस वक्त से इज्जत करता हूं जब खान साहब दुपट्टा लेके उनकी नकलें उतारते थे। वो आज भी उसी ग्राउंड पे खड़े हैं, उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की। खान साहब ने अपना सियासी मजहब चेंज किया, अचकज़ई साहब वहीं खड़े हैं, तो मैं उनकी इज्जत करता हूं। मतीउल्लाह जान की मैं उस वक्त भी इज्जत करता था, आज भी इज्जत करता हूं। असद की मैं उस वक्त भी एक स्टांस एक जगह खड़े हैं, ठीक है ना। और मुझे ऐसे लोग पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा मुझसे अगर कोई पूछता है तो मैं यकीन करें, उन्होंने जो कल बैठक में भी तकरीर की है, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है, बड़ी लॉजिकल गुफ्तगू की है, और मैं हैरान हूं कि उन्होंने कुरान की आयत के हवाले दिए हैं। जब उन्होंने कहा कि कुरान में भी आया कि बुराई के साथ आप किसी का जिक्र कर सकते हैं अगर आप पे जुल्म हुआ है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर जेल में आपको कोई गाली गलौज भी करता है तो आप उसमें जुल्म कर रहे हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उस चीज को एड्रेस किया। उनके साथ इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करना ये बिल्कुल ज्यादती वाली बात है। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैं छूट के आया, ये आपके कैमरे में मैं खबर के तौर पर बता रहा हूं, उसी दिन हमें एक वकील साहब की तरफ से या उनके किसी रैप की तरफ से कॉल आई। उनके किसी रैप की तरफ से, वो कौन, यानी रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, रैप, ओके, मैं समझा उर्दू वाला रैप। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी महमूद खान अचकज़ई साहब, असद कैसर साहब और नासिर साहब, जो नासिर अब्बास साहब, ठीक है, ये तीनों ना आपसे मिलना चाहते हैं। राजा नासिर, हाँ, राजा साहब। और राजा साहब गए हैं ईरान, ज़ियारतों से वापस आएंगे तो फिर आपके साथ हम मुलाकात करेंगे, क्योंकि आप 295C से निकल के हैं, तो हम एक से खैर सगाली के तौर पे। तो फोन बंद हुआ, मुझसे वकील साहब ने पूछा, तो मैंने कहा कि आप उनको हाँ कर दें। तो मुझे कहने लगे कि वो आजकल ये मामला, मैंने कहा हम तो एक दीनी रिश्ते से मिल रहे हैं, क्योंकि उसमें एक आलिम दीन है, आलिम दीन तो मुझसे मिलने आ सकता है ना, उसके साथ कोई पॉलिटिकल फिगर भी आ जाए। तो मैंने उनको हाँ कर दी। ठीक है, रहा ये पॉलिटिकल एक्टिविटी जिस तरीके से वो अपने मामला को लेकर चल रहे हैं, तो रियासत का काम है कि स्पेस दे। मैं समझता हूँ पंजाब गवर्नमेंट को भी स्पेस देनी चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट को भी स्पेस देनी चाहिए कि वो अपना जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं एक लिमिटेड जगह के ऊपर वो जरूर करें। जब बात ही नहीं करने